بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے اپنے ناول کی 9th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ پہلے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، کل ایپیسوڈ نہیں آئی، کل میں تھوڑا بیزی تھی، اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تو ایسا ہے کہ الحمدللہ میں جا رہی ہوں ادھر، سعودیہ جا رہی ہوں عمرے پہ۔ تو لیکن اس طرح سے ہے کہ ابھی ڈائریکٹ عمرے پہ نہیں جا رہی، میں نے ادھر بھائی کے پاس اسٹے ہے، تو کچھ منتھ کے لیے میں جا رہی ہوں سعودیہ، مطلب فیملی جا رہی ہے ہماری۔ تو اس طرح سے پھر اس لیے میں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، مطلب 1-1.5 ویک میں جا رہے ہیں ہم لوگ، ابھی کنفرم نہیں ہوئی کہ کس دن جا رہے ہیں، لیکن 1-1.5 ویک میں جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر میں نے یہ سوچا کہ جانے سے پہلے میں جس طریقے سے بھی یہ والا ناول اینڈ ہوتا ہے نا، تو پہلے اس کو اینڈ کر لیا جائے، کیونکہ رسپانس مجھے دوسرے ناول پیپر بھی نہیں آ رہا جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ تو میں بس وہ ایک جو یہ میں نے چیز سٹارٹ کر لیا نا، اس کو اینڈ کرنے کی کوشش ہے کہ جانے سے پہلے یہ اینڈ ہو جائے تاکہ یہ میرے سر سے اتر جائے۔ پھر ادھر جا کے آپ کو پتہ ہے کہ کہیں آپ جاؤ، آؤٹ آف سٹی جاؤ تو کتنی مصروفیت ہوتی ہے، میں پھر آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں۔ تو اب آگے یہ ہے کہ نیکسٹ ناول آپ کو مطلب تب ہی ملا کرے گا اگر آپ لوگوں نے رسپانس صحیح کیا، مطلب اگر آپ لوگوں کا رسپانس صحیح رہا جیسے پہلے دیتے تھے تو ہم ناول کنٹینیو رکھیں گے، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ میں جتنے دن مطلب بھائی کی طرف ہوں تو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ناول ریکارڈ کروں تاکہ عمرے والے دنوں کے لیے اسکیجول ہو جائے، تو پھر آپ کو ملتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے رسپانس نہ دیا تو پھر میں لیو بھی لے سکتی ہوں لمبی تھوڑی، تو اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ ابھی اس ناول کو ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری کوشش پوری ہے کہ میں نا اس کو نا اینڈ کر دوں ناول کو جانے سے پہلے، پوری کوشش ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ملنا ملانا آیا گیا تو خود بھی جانا، اور پھر یونیورسٹی کا کام بس آخری دموں پہ ہے تو وہ ادھر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے، ابھی کام مائنڈ اپ ہی نہیں ہو رہا وہاں سے نا، تو بس ابھی یہی سب چل رہا ہے۔ خیر، ابھی کس کی طرف چلتے ہیں؟ نگارش بیڈ روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو عبداللہ سامنے بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کرتا دکھائی دیا۔ نگارش کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ دروازہ بند کر کے بیڈ کے قریب آئی، چائے کا کپ عبداللہ کی سمت بڑھا دیا، لیکن عبداللہ نے کپ تھاما مگر اس کی کلائی سمیت۔ آرام سے عبداللہ، چائے گر جائے گی۔ نگارش نے اسے روکا لیکن اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں ہمیشہ ہر معاملے میں آرام سے پیش آتا ہوں، لیکن تم میرے اس آرام اور تحمل کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو۔ وہ نگارش کے ہاتھ سے کپ لے کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ میں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نگارش اپنی مسکراہٹ دبا کے بولی۔ جب بھی کسی کام سے جاتی ہو واپس آنے کا نام نہیں لیتی ہو، اگر آتی بھی تو دیر لگا کے۔ عبداللہ نے اسے آہستگی سے کھینچ کے بیڈ پہ بٹھا لیا۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، بیڈ روم کے اندر آپ ہوتے ہیں، بیڈ روم کے باہر آپ کی بہن ہوتی ہے، اور ظاہر ہے میں نے تو دونوں کو ٹائم دینا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچک گئے۔ ارے اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو 4 دن کے مہمان ہے، چند دنوں تک چلی جائے گی، تم اپنی بات کرو، تم کیا کرو گی پھر؟ پھر میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ عبداللہ، مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے، اس نے بمشکل اپنے ہوش و حواس قابو رکھتے ہوئے کہا، ورنہ عبداللہ اپنے جذبات سمیت اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اب بھی نہیں، پھر کبھی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ لیکن عبداللہ، نگارش پلیز یار، اس وقت تمہارے سوا کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی، ایسے میں اگر کچھ کہہ دو گی تو سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اس لیے اپنی بات کل کے لیے اٹھا رکھو۔ عبداللہ کے کہنے پر نگارش کے کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی، اس نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے تھے۔ صبح سنڈے تھا، اس لیے جلدی اٹھنے کی فکر نہیں تھی، وہ دونوں خوب گہری نیند سو رہے، نہ جانے کتنی دیر تک سوتے کہ اچانک بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا عبداللہ کا موبائل بجنے لگا۔ رنگ ٹیون کا میوزک بجتے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا تو اسکرین پر بابا جان کا نمبر جلتا بجھتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے محبت اور اشتیاق سے لبریز لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہاں سے نبت اللہ سے جواب آیا۔ بابا جان کیسے ہیں آپ؟ آج میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو گئے؟ اس کی خوشی اس کی آواز اور لہجے سے جھلک رہی تھی۔ ہم نے تمہیں تمہارے لیے فون نہیں کیا، ہم نے تمہیں زری کے لیے فون کیا۔ انہوں نے اس کی خوشی پل میں ختم کر ڈالی۔ وہ چپ کا چپ رہ گیا، چند ثانیے تو کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن وہ ان کے سامنے جذباتی ہو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے آپے میں رہنا پڑا۔ زری کے لیے فون کیا؟ خیریت؟ اس کے لب و لہجے میں بھی سنجیدگی اتر آئی۔ اسے پاکستان کب بھیج رہے ہو؟ پاکستان؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ کیا ساری زندگی سے کواری بٹھانا چاہتے ہو؟ اس نے تنزیہ کا۔ دیکھیں بابا جان، آپ جو کہنا چاہتے ہیں صاف صاف کہیں، مجھے پہیلیاں سمجھ نہیں آتی، اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ برخوردار، بات ویسے بھی صاف صاف ہے، اس کی شادی نہیں کرنی کیا؟ اس کے لیے رشتہ ہے، اسے پاکستان بھیجو، رشتے طے کرنا ہے، اس کا شادی کرنی ہے اس کی۔ وہ کافی سخت اور دبنگ انداز میں بول رہے تھے۔ عبداللہ ان کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ زری کے لیے رشتہ ہے؟ وہ جسے دہرا کے بولا، اور اس کے قریبی بیڈ پر جاگی سوئی سی نگارش بھی اس بات پر ایک دم اٹھ بیٹھی۔
ہاں اس کے لیے رشتہ ہے، پہلے بھی 2-3 اچھے رشتے آئے تھے، لیکن اس کی پڑھائی کے شوق اور تمہاری ضد کی وجہ سے ان رشتوں کو انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسے انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے 1 مہینے کے اندر اندر واپس پاکستان بھیجو، بہت ہوگی پڑھائی، 5 سال ہونے والے ہیں آ کر۔ وہ زری کی واپسی کا حکم جاری کر رہے تھے۔ آئی ایم سوری پاپا جان، وہ اپنی 5 سال کی محنت و شوق ادھورا اور آخری سٹیج پر چھوڑ کے نہیں آ سکتی۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اور ایگزامس بھی بس چند روز میں سٹارٹ ہونے والے، 1 مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا، آپ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس رشتے سے بھی انکار کر دیں۔ عبداللہ زری کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اسے زری سے بہت عزیز تھی کیونکہ وہ تھی ہی ایسی نرم اور ٹھنڈی میٹھی شہد کی لہجے والی، صابر اور شاکر، وہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی یا ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، عورت ذات ہے وہ، اس کے لیے شادی ضروری ہے پڑھائی؟ وہ غصے سے بولے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، پہلے پڑھائی پھر شادی۔ عبداللہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ دماغ چل گیا تمہارا؟ ولایت کے آزاد ماحول میں رہ کر عزت اور غیرت کے نام کو بھول گیا؟ بہن کو اپنے نقش پر چلانا چاہتے ہو؟ وہ فون پر ہی دھاڑنے لگے، ان کی آواز ایئر پیس سے باہر تک سنائی دینے لگی۔ تو کیا آپ کے نقش قدم پر چلنے دوں؟ عزت غیرت اور جاگیر کے نام پر دلوں کو اجاڑ دوں؟ نام نہاد عزت، نام نہاد غیرت اور نام نہاد جاگیر کی خاطر اپنے سگے اور قابل احترام رشتوں کو خوفزدہ کر دوں، بری نظر رکھوں؟ یا پھر شہرین کی طرح اسے بھی کسی چودھری کی چودراہٹ میں دے دوں تاکہ وہ اس چودھری کی پہلی بیویوں اور اس کے بچوں کو پالتی رہوں؟ یہ خوش فہمی ہے آپ کی، آپ زری پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، میں اسے ساری زندگی کواری بٹھا کر اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، لیکن اسے کسی چودھری کے پاؤں کی جوتی نہیں بنا سکتا۔ وہ دبے لہجے میں چبا کر بولے۔ تو تم اپنے باپ سے متھا لگاؤ گے؟ وہ گرا کر بولے۔ میری اتنی مجال کہاں بابا جان، میں بھلا کون ہوتا ہوں آپ سے متھا لگانے والا؟ آپ والد محترم ہیں ہمارے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، زری کے معاملے میں آپ کو کوئی حکم نہیں مان سکتا۔ وہ پاکستان آئے گی تو آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے، دوسری بات کہ شادی اس کی پسند اور مرضی کے بغیر نہیں ہوگی، شہرین والا معاملہ زری کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس نے بابا جان کو واضح الفاظ میں بتا دینا اور سمجھا دینا ضروری سمجھا تھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سخت انداز میں بولے۔ جی کافی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تم بھول رہے ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں، اگر ضد پر آ گئے تو ولایت مجھ سے دور نہیں، میں وہاں بھی آ سکتا ہوں۔ انہوں نے گویا دھمکی دی۔ شوق سے آئیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہوگا وہی جو زری چاہے گی۔ یہ ملکہ الزبتھ کی ریاست ہے، آپ کی جگیر نہیں، یہاں عورت کی ویلیو، مرد کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، یہاں صرف عورت ایک فون کال کرتی ہے اور مرد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ زری کے لیے آنا چاہتے تو کبھی آنے کا سوچیے گا بھی مت، اور اگر آپ ہم سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تو آپ کا ریٹرن ٹکٹ میری طرف سے۔ عبداللہ بھی انہی کا بیٹا تھا، اس نے باتوں باتوں میں نے بہت کچھ جتا دی، جسے سن کر انہوں نے ایک دم فون غصے سے پٹک دیا۔ کیا بات ہے عبداللہ، بابا جان کیا کہہ رہے تھے؟ نگارش نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں گردن لائی، سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگا لیا۔ آپ زری کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ زری کو پاکستان بھیج دیں گے؟ نگارش عبداللہ سے بھی زیادہ متفکر ہو رہی تھی۔ ارے یار نہیں بھیج رہا، عبداللہ سر چھٹکتے ہوئے جھنجھلا کر بولا۔ نگارش اس کا منہ دیکھ کر چپ ہو گئی، وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد شاور لے کر باہر نکلی تو عبداللہ کھڑکی میں کھڑا نظر آیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اپنے بال سنوارنے لگی۔ عبداللہ ہنوز گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ شاور لے لیں، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر پھیلاتے ہوئے عبداللہ سے مخاطب ہوئی۔ ٹھہرو۔ عبداللہ کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ جی ادھر آؤ، اس نے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے قریب آ گئی۔ رات کو تم کچھ کہنا چاہتی تھی؟ جی مگر ابھی مناسب نہیں۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسی بات ہے جیسی آپ چھپا رہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نگارش، عبداللہ نے خفگی سے دیکھا۔ تو پھر آپ بتائیں نا کیا مسئلہ؟ بابا جان کیا کہہ رہے تھے؟ زری کے رشتے کی بات کر رہے تھے آپ لوگ؟ نگارش بھی جواباً خفگی سے بولی۔ عبداللہ چند ثانیے کے لیے خاموش تھا ہو گیا، پھر اسے ساری بات نگارش کو بتانا پڑی، جسے سن کر نگارش بھڑک گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ یہاں سے پڑھ لکھ کر جائے گی وہاں کسی پینڈو جاہل اور اجڑ کی خدمت گزاری کرے؟ وہ ان چیزوں کو سہنے والی نہیں ہے۔ آپ نے بابا جان کو بتایا کیوں نہیں کہ زری شہرین نہیں ہے؟ وہ شہرین تھی جو سب کچھ سہ گئی، یہ تو ایک دن میں مر جائے گی۔ ہاں اسے ماننا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ نگارش زری کے لیے تڑپ اٹھی تھی اور عبداللہ بے ساختہ نگارش کو دیکھے گیا، وہ اس کے دیکھنے پر ٹھٹک گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی محبت ہے زری سے۔ عبداللہ کی بات پر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ چہرہ جھکا لیا۔ یہ سچ ہے عبداللہ، میں زری کو آپ کی بہن نہیں اپنی بہن سمجھتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا، بلکہ میں تو شروع سے زری کے لیے کچھ اور سوچتی ہوں۔ نگارش نے بلا کر کہہ ہی دیا۔ عبداللہ نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ اور؟ کیا مطلب کہ اس کی شادی کے حوالے سے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کیا سوچتی ہوں اس کی شادی کے حوالے سے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور نگارش بھی اس کے برابر کھڑکی سے لگ کے کھڑی ہوگی۔ باہر کا موسم آج پھر ابر آلود ہو رہا تھا۔ نبیل بھائی اور دلاور بھائی کسی بھی لڑکی کے لیے آئیڈل شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں جب بھی ان دونوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے زری کا خیال آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ زری کی جوڑی دلاور بھائی کے ساتھ ہی سج سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ نگارش نے بات کرتے ہوئے نبیل کا ذکر بھی شامل کر لیا تاکہ عبداللہ کو شک نہ گزرے، اور دوسری طرف عبداللہ نگارش کی بات سن کر ششدر سا کھڑا تھا۔ نگارش کتنی بڑی بات کہہ گئی تھی؟ عبداللہ کیا زری کی شادی دلاور بھائی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ تو جس کا بھی نصیب بنے گے خوش قسمت کہلائے گی وہ۔
नगारिश इससे पूछ रही थी और अब्दुल्ला कुछ कहने की बजाय गुमसुम सा इसे देख रहा था। अब्दुल्ला आप चुप क्यों हो गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नगारिश ने इसका बाजू हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है नगारिश? क्या एक नामुमकिन सी बात कह रही हो तुम? इस जहाँ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अब्दुल्ला, बस करने की नीयत होनी चाहिए। वो इससे उकसा रही थी कुछ कहने पे और कुछ करने पे। निगारिश दिलावर मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे के सामने सर उठा कर रहते हैं और आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। ना तो वो मेरी बहन के बारे में इस हवाले से सोच सकता और ना ही मैं इसे कुछ कह सकता हूँ। वह हैरानी और बेयकीनी से कह रहा था। ठीक है आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कुछ कहे तो फिर आपकी क्या राय होगी? वो इसका अंदिया जानना चाहती थी। मैं फ़िलहाल इस टॉपिक पर कुछ नहीं कह सकता। मेरे लिए जितनी ज़रिए है मैं इतना ही दिलावर भी है मैं, लेकिन इन दोनों के बारे में कभी सोचा नहीं, इसलिए राय देना मुश्किल काम है। प्लीज़ मैं पहले टेंस हूँ, मुझे मज़ीद ना उलझाओ। ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन जब आप जरी की शादी का सोचे तो दिलावर भाई को भी सोचेगा। निगारिश ने जोर देकर कहा और वहाँ से हटकी, लेकिन अब्दुल्ला पर नई सोच के दरवाह करगी। वो ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो गया। दूसरी तरफ जहन में बाबा जान की बातें गर्दिश कर रही थी। चलो सरकार सोची जा फिर। मंसूर हुसैन तुझे देखकर मैं एक बात सोच रहा था, आरिफ ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। मंसूर हुसैन अभी भी नहा कर आया था, पुरानी सी जीन्स पे बदरंग शर्ट सी बनियान पहनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इसकी दमकती रंगत और कसरती जिस्म के मजबूत मसल्स बेहद नुमाया और थे, जिनको देखकर आरिफ की नज़रों में सताइश उतर आई और वह कहे बगैर न रह सका। क्या सोच रहे थे मुझे देखकर? मंसूर हुसैन ने दिलचस्पी से पूछा। तौली से पार्लर करता हुआ कमरे में लटके छोटे से शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारे चेहरे की दाढ़ी साफ करवा के, तुम्हारे बालों की कटिंग करवा के, तुम्हें नए और अमीरों वाले कपड़े पहनाकर सामने लाया जाए तो कसम से मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जैसा जवान पूरे शहर में नहीं होगा। आरिफ ने बड़े शौक और बड़े जोश से कहा, जिस पर मंसूर हुसैन एकदम फलक शगाफ कहका लगा के हंसा और इसके कहके की गूंज काफ़ी दूर तक गई। अच्छा तो तुम मुझे तसव्वुर की आंख से अमीरों वाले हुलिया में देखते हो? मंसूर हुसैन को आरिफ की बात सुन बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ यार तुम्हारी चाल ढाल ऐसी है, लेकिन तुम्हें देखकर अफसोस होता है। तुम्हें किसी अमीर घराने में पैदा होना चाहिए था, बस गलती से गरीब घराने के फर्जंद बन गए हो। आरिफ अफसोस से कह रहा था। लेकिन मंसूर हुसैन को कोई अफसोस नहीं था, वह जिस घराने में पैदा हुआ था वो इसी पे खुश था। यार अमीरी गरीबी पे इतना अफसोस या खुशी नहीं होनी चाहिए। ये सदा रहने वाली चीज़ें नहीं है। ना कोई बशर अमीर रहता है और ना कोई हमेशा अमीर रहता है, ना कोई हमेशा गरीब रहता है। वक्त और हालात बदलते रहते हैं। अल्लाह मेरा साथ दे तो मैं अपने ज़ोर बाजू पर अपने हालात बदल सकता हूँ। जो चीज़ बदल सकती है इस पर अफसोस कैसा? मंसूर हुसैन की बात ही ऐसी थी कि आरिफ को मुतासिर होना पड़ा। बस बात में सर ला के हाँ यार ये भी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यार मैं चौकीदार और तुम ड्राइवर। अब तुम ये बताओ कि चौकीदारी करके या ड्राइवरी करके हालात कहाँ तक बदले जा सकते हैं? आरिफ के लबो लहजे में मायूसी का रंग था। तो किसने कहा कि सारी ज़िंदगी चौकीदारी करते गुजार दो? इससे अच्छा बेहतर काम मिले तो वो कर लो। मैं भी देखता हूँ कि इस ड्राइवरी में मेरे घर के हालात कहाँ तक बदलते हैं। अगर ना हुआ तो कहीं और हाथ पाँव मारूंगा। इसने लापरवाही से कहते हुए सर झटका। यार तुम जानते तो हो कहीं और हाथ पाँव मारना आसान नहीं। आजकल काम कहाँ मिलता, और अगर मिलता तो हालात बदलने वाला नहीं मिलता। आरिफ ने गहरी सांस खींची थी। आरिफ साहब तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदे अल्लाह से मायूस नहीं होते। और वो क्या कहते हैं कि कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम काम की बात करते हो। कोशिश करो मेरी जान, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, खुदा भी और खुदा की खुदाई भी। मंसूर हुसैन ने पलट कर आरिफ के कंधे पर थपकी दी। इतने मुबारक खान इसके क्वार्टर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मंसूर हुसैन मुस्कुरा दिया। देखो मुबारक खान भी तो है ना जो कभी मायूस नहीं हुआ। इसने मिसाल दी। आरिफ भी सर हिलाकर मुस्कुराया। क्या हुआ है इसे? इसने आरिफ का पूछा। चंद मिनटों के लिए हालत अफसोस में गया, बस परेशानी वाली कोई बात नहीं, अभी इस हालत से निकल आएगा। मंसूर हुसैन ने मुबारक खान को तसल्ली दी। हालत अफसोस में गया क्यों था? मुबारक खान ने वजह पूछी। गरीब बंदा किसी भी वक्त हालत अफसोस में जा सकता है, इस पर पाबंदी तो नहीं है ना? मंसूर हुसैन आरिफ की तरफ तारी कर रहा था। चलो फिर गरीब बंदे की दिलजोई बाद में कर लेना, पहले अपने काम पे जाओ। इसने मंसूर हुसैन को इशारा किया। काम? हाँ वो लीज़ा बीबी ने कहीं जाना, शायद मुबारक खान ने इसे बुलाने आया था। जाना कहाँ है? शॉपिंग पे जाना शायद, साथ में और अदीद साहब भी हैं, मुबारक खान ने इतला दी। ठीक है फिर तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मंसूर हुसैन अलर्ट हो गया, फ़ौरन शर्ट पहन के अपने जूते पहनने के लिए बैठ गया। जल्दी आओ, वो ड्राइंग रूम में बैठी तैयार बैठी हैं। मुबारक खान कहकर पलट गया और आरिफ के साथ वो भी क्वार्टर से निकला। वो सीधा गाड़ी तक पहुंचा था। इतने मुबारक खान की इतला पर लीज़ा भी दोनों भाइयों के साथ हवेली के मरकजी मेन डोर से बाहर आ गई थी। मंसूर हुसैन ने देखते ही गाड़ी के डोर खोल दिया। अलीज़ा और अदीद बैक सीट पर बैठे थे, जबकि ऑन खुद ही डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। मंसूर हुसैन गाड़ी के तमाम डोर बंद करके दूसरी तरफ से घूमकर अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसने गाड़ी स्टार्ट की थी कि मेन गेट भी वाह हो गया। गाड़ी फराटे भरती रोड पर आ गई। अलीज़ा आप ही पहले कहाँ जाना, आइसक्रीम पार्लर या शॉपिंग सेंटर? ऑन ने गर्दन मोड़ कर बैठी पीछे बैठी अलीज़ा को देखा। ये तो तुम दोनों की पसंद पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तुम दोनों के कहने पर ही तो आई हूँ। अलीज़ा ने लापरवाही जाहिर की। ओ यानी हम जो चाहे कर सकते हैं, हमें खुली छूट है? ऑन ने चखते हुए अलीज़ा को छेड़ा। ज़्यादा भी खुली छूट नहीं है, बस आइसक्रीम या फिर शॉपिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों का वादा किया था। अलीज़ा ने इनको हरी झंडी दिखाई। आप भी साहिबा, आपने अपना वादा इफ़ा करने में इतने दिन लगा लिए, अब तो कर्ज के साथ सूद भी काफ़ी बन चुका। शॉपिंग और आइसक्रीम के साथ साथ घूमने फिरने का भी हक बनता है हमारा, और आप हमें हमारे हक से महरूम नहीं कर सकती। अदीद ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम दोनों चीटिंग करो। तुम लोगों ने कहा था कि सिर्फ आइसक्रीम खानी है, फिर शॉपिंग करनी है। अब ये तीसरा हक कहाँ से निकला है? अलीज़ा ने इन दोनों की बेईमानी पर एहतजाज किया। कहाँ कह रहे हो?
ٹھیک ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم واپس چلتے ہیں، ڈرائیور واپس گاڑی موڑ لو۔ پیچھے سے عدیل نے شور مچا دیا۔ منصور حسین کے شور پر گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا۔ بے ساختہ بیک مرر سے علیزے کو دیکھا، اس کی دل فریب سی صورت پر پریشانی کے سائے پھیلے تو ہکا بکا سے ان دونوں کی چلاکی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ ظاہر ہے خالی خالی شاپنگ کرنے کا بھلا کیا فائدہ، وہ تو ہم کسی کے ساتھ بھی جا کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو بہتر واپس حویلی چلے جاتے ہیں۔ اور نے کندھے اچکا، علیزہ ان دونوں کی چلاکی اور ہوشیاری دیکھ کر بے بس ہوگی۔ گھر سے اتنی دور آ کر واپس بھی جاتے تو اچھا نہ لگتا، اور اگر گھر واپس چلے بھی جاتے تو علیزہ کو معلوم تھا وہ دونوں ساری زندگی وعدہ نہ نبھانے پر تانے دے دے کر مار دیتے، اس لیے بہتر تھا کہ ان کی بات مان لیتی، جو مشکل تو تھی لیکن ناممکن نہیں تھی۔ چلو ڈرائیور، علیزہ نے اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ بھی بیک مرر سے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کی نگاہ اٹھی تو اسے اپنی سمت دیکھتے پا کر چہرے پر ناگواری بکھر گئی۔ مارکیٹ، وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ صرف مارکیٹ؟ اور نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، جہاں تم لوگ کہو گے وہاں بھی، وہ چڑ کے بولی۔ ہائے یاہو! انہوں نے ایک دم نعرہ لگایا۔ منصور حسین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ علیزہ نے 2-3 بار پھر وقفے وقفے سے مرر کی سمت دیکھا لیکن اسے دوبارہ منصور حسین کی نظر جھکی نظر آئی۔ بیک مرر اس کی آنکھوں سے خالی تھا اور اپنے آپ کو اطمینان دلاتی دوبارہ سے اون اور عدیل کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ پیس کے سامنے گاڑی پارک کی تو وہ تینوں بھائی بہن گاڑی سے اتر گئے اور منصور حسین نے وہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جیب سے سگریٹ کی ڈبی اور ماچس نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ تیلی کو پھونک مار کے بجھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا لیکن آگے بڑھتے بلا ارادہ اون کی نظر منصور حسین پر پڑی تو اس کے قدم تھم گئے۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے واپس منصور حسین کی سائیڈ پر آ رکا۔ ایکسکیوز می، اس نے سمت وجہ کیا۔ منصور حسین نے چونک کر دیکھا تھا۔ جی کہیے، وہ الرٹ ہو گیا۔ آپ اس گاڑی میں سگریٹ نہیں پی سکتے، اون جیسے حکم صادر کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا یہ گاڑی موم کی بنی ہے؟ پھر اس میں بم فٹ ہے۔ منصور حسین بھی حالت سے مجبور تھا، کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ دیکھے اور سوچے بغیر کہ جس سے بات کر رہا ہے اس کے مالک کا بیٹا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نہ موم کی بنی ہے نہ بم فٹ ہے، یہ گاڑی علیزہ آپی کی اور انہیں سگریٹ کی بو سے سخت الرجی ہے۔ ان کی وجہ سے آج تک حویلی میں کسی مرد نے اسموکنگ نہیں کی، اس لیے پلیز آپ بھی احتیاط کیجیے ورنہ یہ اسموکنگ آپ کو جاب سے نکلوا سکتی ہے۔ اور اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اس لمحے علیزہ کو خود سے کئی سال بڑا اور ذہین محسوس ہوا۔ اور ہاں، میری بات کو مائنڈ مت کیجیے گا، مجبوری ہے آپ کو اگر اسموکنگ کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تو گاڑی سے باہر آ جائیے۔ اس نے منصور حسین کو سگریٹ پینے کا حل بتا پلٹ کر علیزہ اور عدیل کے پاس آ گیا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اس کی بات سن رہے تھے۔ منصور حسین چند لمحے یہیں بیٹھا رہا، پھر گہری سانس کھینچ کر گاڑی سے نکلا لیکن اس نے انگلیوں میں دبے سگریٹ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دور جاتے اون کو پیچھے تک دیکھا جس کی چال ٹھار اور بات کرنے کے انداز میں میری کا ضم تھا۔ اور منصور حسین اس بچے سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے بے بس تھا کیونکہ غربت اس کی مجبوری تھی، وہ ایسی مجبوری جس پر کچھ دیر پہلے عارف افسوس کر رہا تھا۔ اس کے افسوس کی وجہ منصور حسین کو محسوس ہوئی گئی کہ کبھی کبھی بندے کا چاہا بولنے کا دل چاہے مجبوری کے مارے بول بھی نہیں سکتا۔ چل کوئی نہیں، سوٹا ہی مارنا نا، تو باہر آ کے مار لا۔ اب ہوتے ہیں کوئی ایسے بھی لوگ جن کو وہ ہوتی ہے الرجی، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ مجھے بھی الرجی ہے اسموکنگ کی اسمیل سے، مجھے سخت نفرت بھی ہے۔ مجھے مطلب دور سے ہی اگر کوئی میرے پاس دور سے بھی کوئی کر رہا ہے نا، مجھے ایسی اسمیل چڑھتی ہے نا، میں کیا ہی بولتا ہوں۔ آنے سے اس کے آئے بہار، جانے سے اس کے جائے بہار، بڑی مستانی ہے میری محبوبہ، میری زندگانی ہے میری محبوبہ۔ عدیل کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے چھوٹا بڑی ترنگ میں گانا گنگنا رہا تھا اور چھیڑتی ہوئی مانی خیزتی نظریں عدیل پر ہی مرکوز کر رکھی تھی۔ عدیل جانتا تھا کہ وہ گاڑی جان بوجھ کے چھیڑنے کے لیے گنگنا رہا ہے، اس لیے وہ عدیل سنی انسنی کرتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سڑکوں پہ تو جیسے گاڑیوں کے سیلاب امڑ آیا تھا، اس سیلاب میں سے گزرنا اور اپنے لیے راستہ بنانا بے حد دشوار ہو رہا تھا۔ جب وہ دونوں موقع کی تلاش میں تھے کہ وقفہ پڑے اور وہ دونوں سڑک کراس کر کے دوسری فٹ پاتھ پر جائیں جہاں سے دوسرا بس اسٹاپ قریب تھا کیونکہ اس کے روٹ کی بس دوسرے بس اسٹاپ سے بآسانی مل جاتی تھی۔ استاد، اتنے دن ہو گئے آپ کے اس حسینہ سے دوبارہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا؟ چھوٹے نے اسے چھیڑ ہی دیا۔ عدیل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا لیکن گھورتی ہوئی نظروں سے۔ اس قیامت خیز ماحول میں تمہیں وہ حسینہ یاد آ رہی ہے؟ عدیل کی بات پہ چھوٹا بے ساختہ ہنس دیا۔ تمہیں کیا استاد، قیامت خیز ماحول میں؟ تمہیں کیا پتہ استاد، قیامت خیز ماحول میں اگر کوئی حسینہ یاد آ جائے تو وہ بھی جنت خیز ہو جاتا ہے۔ یہ بدنما آوازوں والی گاڑیاں بھی خوشنما تتلیاں لگنے لگتی ہیں۔ چھوٹا سرور لیتے ہوئے بولا اور عدیل اس کے انتظار پر انداز پر بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ نہیں روک سکا جس کو دیکھ کر چھوٹا خود بھی ہنس پڑا۔ پاگل ہو تم لوگ بھی، عدیل نے کہتے ہوئے سر جھٹکا اور مسکرا دیا۔ پاگل نہیں، ہم لوگ درویش ہیں، درویش۔ جو بات کہہ دے وہی ہوتی ہے، اور میں نے تو پہلے روز سے کہہ دیا تھا کہ وہ لندن پرٹ حسینہ ہمارے استاد کی، اور دیکھ لینا استاد ایسا ہی ہوگا۔ اور جس دن ایسا ہوا میں داتا دربار جا کر حاضری دوں گا اور زردے کی میٹھی دیکھ چڑھاؤں گا، وہ بھی اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے۔ اوئے ہوئے، چھوٹا تو ضرورت تو ذرا جذباتی ہوا پہ۔ چھوٹا بڑی جوش و خروش سے پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا اور عدیل اس کی خوش فہمیوں پر مسکراتا ہوا چھوٹے کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرنے کے لیے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا لیکن انتہائی تیز رفتار گاڑی کے ٹائر بڑے زور سے چڑچڑائے۔
ایک دم عجیب سا لو دیتا ہوا احساس تھا جو دل کے سینے کو چھو گیا. بس لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں تھی, کھڑے ہو کر سفر کرنا تھا. ان دونوں کا ہاتھ چھوٹ کے وہ دونوں فٹ پاتھ پر منہ کے بل گرتے گرتے بچے. چھوٹے کے گھٹنوں پر خراش ہے اور دل پر مشکل اپنا توازن برقرار رکھ سکا, لیکن پیچھے کی طرف پلٹا تو بڑے جارحانہ انداز میں, مگر اتنے میں وہ گاڑی بھی سے اتر چکی تھی. عدیل اسے دیکھ کر چونکا تو وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکی اور اس کا اس روز والا غصہ بھی اوت کرا. تو آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے میری گاڑی کے نیچے آ کر مرنا ہے, وہ چبا کر کہتی ہوئی اس کی عین سامنے آ کھڑی ہوئی. بلیک جینس پر بلیک ٹاپ پہنے, بلیک ہی گلاسز چڑھائے, وہ اس روز سے بھی زیادہ قیامت خیز لگ رہی تھی. گھنگریالے بال, سیاہ بال اور تیکھے نین کش کے ساتھ غصہ اس کی ناک پر بڑا سج رہا تھا. عدیل نے آج تک کسی لڑکی کو اس طرح گہری نظر سے نہیں دیکھا تھا, اور آج جب دیکھا تو دبی دبی سی ہنسی لبوں پر کھل گئی تھی. ایک دلکش احساس پورے ماحول میں بکھر سا گیا, اور ان دونوں کو دیکھ کر چھوٹا اپنے گھٹنوں کی تکلیف بھی بھول گیا تھا. واقعی وہ حسینہ صرف حسینہ نہیں, تیز دھار تلوار تھی, کلیجے میں آر پار ہو جاتی تھی. آپ نے بھی تو طے کر لیا کہ مجھے اپنی گاڑی کے نیچے دے کر مارنا, وہ بڑے لاپرواہ دلچسپ انداز میں بولا. مجھے آپ کو مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے مسٹر, لیکن مجھے تو مرنے کا بہت شوق ہے میڈم, جواب برجستہ تھا. تو پھر مرنا تو کسی اور کی گاڑی کے نیچے آ کر مرے, اپنا قتل میرے سر کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ کاٹ کھانے کو آئی تھی, کیونکہ آپ جیسا قاتل پورے شہر میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا, وہ مسکرا کے بولا تھا. نہ جانے کہ وہ اسے دیکھ کر غصہ بھول کر بلا ارادے سے چھیڑ بیٹھا. شٹ اپ مسٹر, تمہارے جیسے لوفروں کی چالاکیاں میں خوب سمجھتی ہوں, لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے خواہ کا بات کو بڑھاتے ہو. وہ غصے سے پھنکا رہی تھی, لیکن اس سے کم وہ بھی نہیں تھا. میڈم میں بھی آپ جیسی لڑکیوں کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہوں. جہاں ایکسیڈنٹ کی کوئی تک نہ بھی بنتی ہو, وہاں بھی آپ ایکسیڈنٹ کر لیتی تاکہ لڑکوں سے پہلے لڑائی جھگڑا کریں پھر بات آگے بڑھائیں. لیکن میڈم آپ کی نظر انتخاب غلط جگہ پر ٹھہری. میں تو غریب سا بندہ ہوں, پیدل چلنے والا اور بسوں میں دھکے کھانے والا. آپ ٹھہری 0 میٹر گاڑی اڑانے والی. میرا اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی راہ لیں, میں اپنی راہ. اس نے کہہ کر لاپرواہی سے شانے اچھ گئے. مدیہ کی تو جان ہی چل گئی. او یو, اس نے ایک دم تل ملا کے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, لیکن ویسا نادانوں کہ ہم کم فہم بھی نہیں تھا کہ اس کی ہاتھ سے تھپڑ کھا رہا تھا. اس نے بھی اپنے چہرے کی طرف آتے اس کے ہاتھ کو ایک دم اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا, اور اس کے ہاتھ کو ہلکے سے جھٹکے سے اپنی سمت کھینچا. تو اس جھٹکے سے اس کے اور قریب آ گئی. عدیل نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پر سجے گلاسز اتار لیے. میڈم آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پاکستان اور آپ پاکستان کے شہر لاہور میں کھڑی ہیں. یہاں آپ کی انگلش اور انگلش سٹائل نہیں چلے گا. اپنی گاڑی کو اور اپنی زبان کو, اپنے ہاتھ کو لگام ڈال کر اپنے کنٹرول میں رکھیے, ورنہ کئی ماؤں نے ایسے لال بھی پیدا کیا جو کنٹرول کرنے پر آ جائے تو آپ جیسی بگڑی ہوئی چیزیں 1 منٹ میں تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پھانسنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ویسے بھی سراپت دعوت ہے, پورا شہر دیکھ رہا ہے, میں کوئی اکیلا تو نہیں دیکھنے والا. وہ جس انداز میں دیکھتے ہوئے لفظ چبا کر بولا. مدیہ سر سے پاؤں تک جل کر خاک ہو گئی. تم لوگ خاموش, آپ سڑک کنارے کھڑی ہیں اس لیے لحاظ کرو, ورنہ آپ کو تھپڑ کا جواب بھی ضرور دیتا, جو میرے چہرے پر نہیں پڑا لیکن مجھے محسوس ضرور ہو چکا ہے. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا. چھوٹے نے حیرانی سے آنکھیں پٹ پٹا کر دل کی سم دیکھا. اتنا غصہ پہ پہلے تو کبھی نظر نہیں آیا, لیکن آج تو اس کے رنگ ہی اور تھے. اس نے مدیہ کا ہاتھ ایک نظر دیکھا, بھی جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا. ذرا سے فاصلے پر بس اسٹاپ تھا اور بس وہاں آ چکی تھی. چل چھوٹے, بس آ چکی ہے. اس نے چھوٹے کو اشارہ کر آگے پڑ گیا, لیکن مدیہ پیچھے ششتر سی کھڑی تھی. یہ پاکستان تو اسے واقعی سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں. وہ آدمی دوسری بار اس کی انسلٹ کر کے تھا, لیکن وہ جواباً کچھ بھی نہ کر سکے. دوسری ملاقات بھی پہلی ملاقات سے مختلف نہیں تھی. بس فرق یہ تھا کہ پہلی ملاقات میں وہ اکیلا تھا, دوسری ملاقات میں ایک اور لڑکا اس کے ساتھ تھا. وہ دونوں بس کے ہجوم میں گم ہو چکے تھے. وہ جلتے دل و دماغ کے ساتھ پلٹ کر گاڑی میں بیٹھی اور جھٹکے سے اڑا لے گئی, جبکہ دوسری طرف وہ دونوں پریشان سے کھڑے تھے, کیونکہ بس میں سوار ہونے سے پہلے اچانک چھوٹے کی نظر دل کی دائیں ہاتھ کی سمت اٹھی اور وہ ٹھٹک گیا. استاد یہ کیا؟ اس نے اشارہ کیا, جس پہ دل نے چونک کر اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا. اس کے ہاتھ میں اس لڑکی کی سن گلاسز سے جو دل کے غصے میں اس کی آنکھوں سے اتارے تھے. یہ کیوں لے آئے استاد؟ چھوٹا حیران ہوا. میں کب لے کر آؤں, یہ تو اسے واپس کرنا یاد ہی نہیں رہا. عدیل خود بھی پریشان ہوا, پھر بے ساختہ لوگوں کو پیچھے ہٹا کر اس گاڑی کی سمت لپکا, لیکن وہ اپنی گاڑی سمیت غائب ہو چکی تھی. اور نو, عدیل مایوسی سے وہیں کھڑا رہ گیا. چلی گئی؟ ہاں چلو شکر ہے. چھوٹے نے شکر ادا کیا. وجہ قیامت گزری جائے تو اچھی ہوتی ہے, ٹھہر جائے تو سمجھو سب تباہ ہو گیا. اس نے ہاتھ چھاڑتے ہوئے سمجھداری سے کہہ دیا. لیکن استاد تمہاری پھر بھی خیر نہیں ہے, ایک بار پھر تمہاری شامت آنی ہے اور ضرور آنی ہے. کیا مطلب؟ مطلب کہ اس حسینہ کا چشمہ چرایا تم نے؟ چھوٹے نے آنکھیں مٹکائی. یار میں نے کب چرایا استاد؟ یہ تو تم میرے سامنے کہہ رہے ہو نا, اس کے سامنے کہو گے تو پتہ چلے گا. چھوٹے سے چھیڑا تھا. وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, بس یار ویسے اچھا نہیں لگ رہا. کیا سوچے گی بھلا؟ کچھ نہیں سوچے کہ لوفر لفنگا کہے گی اور بس. چھوٹے نے کندھے اچکارے. دل چپ ہو گیا. پھر گاڑی میں سوار ہوئے تو اس نے گلاسز احتیاط سے اپنی قمیض کی اوپری جیب میں ڈالی. ان گلاسز کے ساتھ ایک عجیب سا لو دیتا احساس تھا جو دل کے سینے کو چھو گیا. بس لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں تھی, کھڑے ہو کر سفر کرنا تھا, اور بھی کئی طرح کے لوگ کھڑے تھے, اور ان میں وہ بھی شامل تھا. مگر ایک دلکش سا احساس لیے عجیب سے مہکتے ہوئے جذبات کے ساتھ. اپنے جذبات کو لیے وہ کھڑا, اور جیب سے وہ دلکش سا احساس نکال کر احتیاط اور آہستگی سے اپنے بستر کے سہارے رکھ دیا, اور خود کپڑے اٹھا کر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا. لیکن جذبات اب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں. چلو جی, ایک اینک دے نال نال جذبات سفر کر رہے دید صاحب تھے. شاپنگ کرنے اور کئی جگہوں پر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ فارغ ہو چکے تو آئس کریم کے لیے شور مچا دیا, لیکن علیزے کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی. پلیز اون, اب گھر چلتے ہیں. واٹر پارک سے نکلتے ہوئے علیزے نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا.
بس اب صرف آئس کریم میں تو رہ گئی. لاپرواہی سے بولے. دیکھو پلیز میں بہت تھک گئی ہوں. وہ نڈھال سے انداز میں کہتی قریب آئی تو منصور حسین نے گاڑی کا دروازہ کھول لیا. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے منصور حسین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اسے منصور حسین کی کاٹتا اور بے پاک آنکھیں ناگوار گزرتی تھی. لیکن ہم تو ابھی بھی نہیں تھکے. عدید نے کندھے اچکائے. میں تم دونوں کی شکایت کروں گی پاپا سے, اس نے دھمکی دی. کوئی بات نہیں, بات کی بات میں دیکھی جائے گی. وہ دونوں ہنس رہے تھے اور انہیں گھور کے رہ گئے. جیسے منصور حسین نے گاڑی سٹارٹ کی, لیزے کا دھیان اسموکنگ کی طرف چلا گیا. اسے گاڑی میں سگریٹ کی بدبو محسوس ہوئی. اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی. پلیز ڈرائیور, ایئر فریشنر آن کرو. گاڑی میں سگریٹ کی اسمیل ابھی بھی ہے. میرا دماغ بھاری ہو رہا ہے. اس نے اپنی کن پٹیوں کو سہلاتے ہوئے کہا. اور عدید نے چونک کر لیزے کی سمت دیکھا. وہ دونوں پریشان ہو گئے, جبکہ منصور حسین حیران پریشان رہ گئے. گاڑی میں ذرا سی بھی اسمیل نہیں تھی. جو تھی وہ کب کی ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کی حس اتنی ایسی تیز تھی کہ ذرا سی اسمیل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی. لیزے میری بھیڑ, میرے نہ بھی یہی ہوتا ایسی. وہ میں کبھی کبھی کہتی ہوتی کہ مجھے نا ہارس کی نوز لگ گئی ہے, گھوڑے کی, کہ اتنی زیادہ سمیل چڑھتی ہے. اور ایسی چڑھتی ہے نا, سب سے پہلے چڑھتی ہے. حد ہی ہو گئی ویسے میں. اور یہ حیرت تعجب ابھی یقینی کا تو مقام تھا کہ اتنی ناز کی بھی تو کبھی نہ دیکھی تھی, نہ کبھی سنی تھی. اسے تو روز حیرت کے جھٹکے لگتے تھے. ڈرائیور اب ایئر فریشنر آن کر کے گاڑی کی تمام شیشے فولڈ کر دے. اور نے تیزی سے کہا. اور حیران پریشان منصور حسین نے تیزی سے ایئر فریشنر کا بٹن پش کیا اور تمام کھڑکیوں کے شیشے فولڈ کر دیے. باہر کی تازہ ہوا اندر آنے لگی. تب جا کے اس کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آیا. کسی کولڈ کارنر پر گاڑی روکو, علیزے نے حکم جاری کیا تھا. منصور حسین نے دائیں بائیں دیکھا. قریب ترین کوئی بھی کولڈ کارنر نہیں تھا. تھوڑا آگے جا کے اسے آئس کریم پارلر دکھائی دیا. وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر وہاں تک پہنچا. آپ آئس کریم لیں گے یا کولڈ ڈرنک؟ منصور حسین خود ہی گاڑی سے اتر گیا. ملک شیک بنوا کے لے آؤ. علیزہ اپی کو کولڈ ڈرنک نہیں لیتی, عدید نے جواب دیا. اور آپ کے لیے؟ اس نے آن اور دی دونوں کو دیکھا. نہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ دونوں بیچارے سہم سے گئے. منصور حسین بھی کافی پریشان ہوا تھا. وہ تیزی سے اندر گیا. اس کے لیے ملک شیک بنوانے کے ساتھ ساتھ آن اور عدید کے لیے مینگو فلیور آئس کریم بھی لیا. ان تینوں بہن بھائیوں کی چھوٹی سی ٹرے گاڑی کے اندر ہی مہیا کی تھی اس نے. آپ نے کچھ نہیں لیا؟ آن اور عدید وغیرہ کو شروع سے خیرو بابا مبارک خان کے ساتھ بے تکلفی کی عادت تھی, اس لیے منصور حسین کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آ رہے تھے. ضرورت نہیں ہے, اس نے انکار کر دیا. آئس کریم ضرورت کے لیے نہیں کھائی جاتی بلکہ شوق سے کھائی جاتی. مجھے شوق بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کو صرف اسموکنگ کا شوق ہے؟ ہاں شوق تو ہے, لیکن لگتا ہے کہ چھوڑنا پڑے گا. منصور حسین نے کہتے ہوئے ایک نظر لیزے کی سمت دیکھا, جس کے حواس ٹھکانے پر آئے تو چہرے سے فریش لگنے لگی. چھوڑ دے تو اچھی بات ہے. اچھی بات تو ہے, لیکن آسان بات نہیں ہے نا. کوشش کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اور نے بڑے بزرگوں کی طرح دلیل دی. کروں گا کوشش, اس نے کہتے ہوئے سر ہلائی. اتنے میں لیزے نے ملک شیک کا گلاس خالی کر کے ٹرے منصور حسین کی طرف بڑھا دیا. وہ احتیاط سے ٹرے اور بل لے کر واپس چلا گیا. واپس گاڑی میں آیا تو وہ تینوں بہن بھائی واپسی کے لیے تیار بیٹھے تھے. منصور حسین نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی تھی کہ لیزے کا موبائل بجنے لگا. ہیلو آذر بھائی. السلام علیکم علیزے, کہاں ہو تم؟ آذر نے پریشانی سے پوچھا. وہ ایک پل بھی ادھر ادھر ہو جاتی, وہ سب کے سب متفکر ہو جاتے تھے. جی وہ میں آن اور عدید کے ساتھ آئی تھی. انہوں نے مجھ سے شاپنگ کا وعدہ لیا تھا, اس لیے پورا کرنا پڑا. علیزے پاگل ہو گئی ہو تم, جانتی ہو کہ حالات کیسے ہیں, پھر بھی تم ان بچوں کے ساتھ چلی گئی. آذر کو ہلکا سا غصہ اور اس کے ذرا سے غصے پر لیزے کے ہاتھ پاؤں پھول کے. آذر بھائی میں ان کے ساتھ اکیلی تو نہیں ہوں, ڈرائیور بھی ہے ساتھ. آپ اور پاپا خود ہی تو کہتے کہ جب ڈرائیور ساتھ ہو تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. روحان سے لہجے میں بولی سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور آذر بھائی اس کی غلطی پر اسے خفا ہو گئے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تمہیں ٹائم کا اندازہ ہے کوئی؟ شام ڈھل چکی ہے اور اندھیرا بھی بس گہرا ہونے والا ہے. آذر اس کے لیے اتنا فکر مند ہو رہا تھا کہ بے دھیانی میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ الٹا لیزے کو پریشان کر چکا ہے. اس کے آنسو بہنے کے لیے وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائی. علیزے, آذر نے چونک کر بےتابی سے پکارا. وہ اس کی سسکی سن چکا تھا. بھائی میری کوئی غلطی نہیں, بس وہ ضد کر رہے تھے, میں انہیں منع نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا. وہ دبے دبے سے انداز میں روتے ہوئے بے ربط سا بولی تھی. آذر کی تو جان پر پنائی تھی. وہ خام کا اسے رلا بیٹھا تھا. میں نے تو آذر تھا بھی معاملہ گڑبڑی لگتا ہے دن. علیزے پلیز یار رو مت, میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا, تمہیں صرف واپسی کا احساس دلا رہا ہوں. ڈیڈ بھی تمہارا پوچھ رہے تھے, انہوں نے مجھے فون کرنے کو کہا. لیکن بھائی ہم تو واپس ہی آ رہے ہیں. اوکے پھر فون بند کرو, میں انتظار کر رہا ہوں. آذر نے بات سے میٹتے ہوئے کہا, فون بند کر دیا. علیزے نے بھی فون بند کر دیا, مگر اس کے آنسو بند نہیں ہوئے تھے. اس کا ذرا سا تو دل تھا, اونچی آواز کی دھمک بھی نہیں سہ پاتا تھا. منصور حسین, آن اور عدید تینوں خاموش بیٹھے تھے. اس کانچ کی گڑیا کو کب تک پہلاتے, اور 10 منٹ بعد خدا خدا کر کے وہ لوگ واپس سے بڑی حویلی پہنچے تو شکر کا سانس لیے. گاڑی گول روش پر گھوم کر گراج کی طرف آئی تو آذر بھی قریب آ گیا. منصور حسین نے فوراً اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا. نڈھال سی علیزے تھکے تھکے قدموں سے باہر نکلے. علیزے آر یو آل رائٹ؟ آذر نے فوراً اسے کندھوں سے تھام کے سہارا دی. مجھے اندر جانا ہے. وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی. آن اور عدید بیچارے سہمے ہوئے تھے, کھڑے تھے کہ زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے پر انہیں اب ضرور ڈانٹ پڑے گی. آؤ میرے ساتھ. آذر اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا. آن اور عدید بھی پیچھے پیچھے گئے تھے, جبکہ منصور حسین ڈگی کھول کے ان کے بیگس نکالنے لگا. عدید اور علیزے تینوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی, اس لیے بیگس بھی کافی زیادہ تھے. وہ سارے بیگس اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھال کر پلٹا تو مبارک خان مین ڈور سے آتا دکھائی دیا. یہاں کو کھڑے ہو منصور حسین؟ مبارک خان نے رک کر پوچھا. یہ لیزے بی بی کی شاپنگ بیگز ہے, کیا کروں؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا. اس کے مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں شاپنگ بیگس کی بوجھ سے لدی ہوئی تھی. علیزہ بی بی کے شاپنگ بیگس ہیں تو اندر پہنچا کر, وہ خود تو یہاں لینے نہیں آئیں گے نا, تھوڑا بہت خود بھی عقل سے کام لینا چاہیے. مبارک خان نے اسے سرزنش کی. وہ منصور حسین چپ ہو گئے. جاؤ ان کا سامان اندر رکھے آؤ, اس نے راستے سے ہٹتے ہوئے کہا. منصور حسین سر ہلا کر اندر آ گیا.
اس نے حویلی کے اندرونی حصے میں پہلی بار قدم رکھا تھا آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ آبنوسی مین ڈور سے لے کر کوریڈور کے سنگ مرمر سے مزین چکنے فرش تک ہر چیز کمال تھی۔ طویل کوریڈور میں تقریباً 5 درمیانے سائز کے فانوس لٹکے ہوئے تھے اور پانچوں کا ہی ایک ہی ڈیزائن تھا۔ دیواروں کے ساتھ کچھ قدیمی اور کچھ جدید دور کے مناظر کی فریم شدہ سبزیاں اور تصاویر سجی ہوئی تھی۔ وقفے وقفے سے 4-5 آبنوسی لکڑی کی ڈیکوریشن کارنرز رکھے تھے جن پر کچھ کرسٹل پیسز اور کچھ جانوروں کی آرٹیفیشل اجسام سجا رکھے تھے جن میں شیر اور ہرن سرفرست تھے۔ بڑے بڑے قیمتی گلدانوں میں مختلف قسم کے انڈور پلانٹس بھی موجود تھے اور منصور حسین سوچ رہا تھا کہ جن کا کوریڈور اتنا لگژری ہے ان کے بیڈ رومز اور باقی گھر کا کیا حال ہوگا۔ وہ کوریڈور کی خوبصورتی میں مگن کب کوریڈور کے آخری سرے پر پہنچ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ چونکا تو اس وقت جب اس کی سماعتوں سے وقار افندی کی آواز ٹکرائی، لیکن آواز اتنی حلیم اور چاشنی لیے ہوئی تھی کہ منصور حسین پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ میری جان، میری گڑیا، آسن نے تمہیں بھلا کب ڈانٹا؟ وہ تو صرف تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی، تم لوگ واپس ہی نہیں آ رہے تھے۔ پہلے بھی تمہارے ساتھ اتنا سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے، پھر کچھ ہو جاتا تو۔ وقار افندی ڈرائنگ روم کے جہازی سائز صوفے پر بیٹھے علیزے کا سر اپنے کندھے پر لگائے تھپک رہے تھے۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ علیزہ دیکھو، اگر تم اب بھی چپ نہ ہوئی تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا۔ تم نے ذرا سی بات پر مجھے مجرم بنا دیا، میں گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ آذر اور وقار افندی سے منانے بہلانے اور چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر آسیہ افندی بے ساختہ مسکرا اٹھی اور نہ جانے کہ ان کی نظریں آذر پر ٹھہر سے گئی، لیکن نظروں کے ٹھہرنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ کب سے علیزہ کو منا رہا تھا، بہلا رہا تھا، اس کی خوشی کے لیے بار بار سوری کر رہا تھا، اور اس کے انداز میں اتنی چاہ اتنی محبت تھی کہ آسیہ افندی کی نظروں سے اس کے جذبات چھپے ہوئے نہیں رہ سکے۔ علیزہ اس کی دھمکی پر چپ ہو گئی اور آذر اپنی دھمکی کے اثر پر بے اختیار مسکرا دیا۔ آسیہ افندی بھی نے مسکراتے دیکھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی، لیکن باہر منصور حسین کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک کر ہوگی۔ کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جی وہ علیزہ بی بی کا سامان رکھنے آئے۔ اس نے شاپنگ بیگز دکھائے۔ جاؤ اس کے بیڈ روم میں رکھو۔ بیڈ روم میں؟ وہ حیران ہوا۔ ارے نہیں، ایک منٹ ٹھہرو۔ جی وہ رک گیا۔ رجو کہاں گئی ہو؟ انہوں نے کچن میں کام کرتی رجو کو پکارا اور نیپکن سے ہاتھ پوچھتی بھاگتی ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ، اس کے ساتھ جاؤ اور علیزہ کا سامان اس کے بیڈ روم میں رکھواؤ۔ انہوں نے منصور حسین کی طرف اشارہ کیا۔ رجو نے پلٹ کر منصور حسین کو دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دل کے تار ہلا دینے والوں میں سے تھا۔ رجو آسیہ افندی نے سختی سے پکارا۔ وہ ٹھٹک کر حواسوں میں لوٹ آئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے وہ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ جی بیگم صاحبہ، جا رہی ہوں میں۔ وہ فوراً آگے بڑھی۔ جاؤ تم بھی، انہوں نے منصور حسین کو اشارہ کیا۔ جی بہتر، وہ کہہ کر رجو کے پیچھے چل پڑا۔ کشادہ سیڑھیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ رجو اس کے آگے آگے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آخری پورشن پر پہنچ کر وہ دائیں طرف مڑ گئی۔ دائیں طرف کے آخری والا بیڈ روم علیزہ کا تھا اور بیڈ روم کے دروازے کے پاس جا کر ٹھہر گئی۔ علیزہ بی بی کے بیڈ روم میں اور کوئی ملازم نہیں جا سکتا، صرف میں چاہتی ہوں، اس لیے تم یہیں ٹھہرو، میں باری باری سامان اندر رکھ دیتی ہوں۔ رجو نے اسے اندر آنے سے روکا۔ وہ وہیں دروازے کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ وہ مکتئب اور بیزار ہو رہا تھا، اس لیے جلد از جلد اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ جو 4-5 بیگ لے کر اندر گئی، قلین پر رکھائی، پھر دوبارہ لے گئی اور دوبارہ رکھائی۔ بیگ سے ہاتھ آزاد ہوئے تو ہاتھ چھاڑ کے واپسی کے لیے پلٹا۔ سنو، رجو لپک کے بیڈ روم سے باہر آئی۔ جی سنائے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ منصور حسین۔ اچھا نام ہے، جی شکریہ۔ علیزہ بی بی کے ڈرائیور ہو؟ جی خوش قسمتی سے، اس نے اس بات میں جواب دیا، اور میں علیزہ بی بی کی خاص ملازمہ ہوں۔ اور میں خاص ڈرائیور، منصور حسین نے دلچسپی سے مسکرا کر کہا۔ خاص تو تم دور سے ہی لگ رہے ہو۔ رجو عام سی ایک لڑکی تھی، عام سے جذبات تھے۔ اپنا ہم پلہ مرد دیکھا تو فوراً ریچھ کی۔ قریب سے دیکھنے پر اور بھی خاص لگتا ہوں۔ منصور حسین کے جواب پر وہ شرما گئی، حالانکہ منصور حسین نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ ابھی میں فارغ نہیں، فارغ ہو کر بات کروں گی۔ نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ اچھا بات سنو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا مجھ کو، رجو نے آفر کی۔ روٹی پانی کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں اپنی، اور وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے پوری ہو رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وہ بھی بے نیاری سے کہہ رہا تھا۔ رجو چپ ہو گئی۔ بڑا عجیب بندہ تھا، اس کی طرف دیکھے بغیر ہی چلا گیا۔ عبداللہ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ دونوں جب سے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلے تھے، بار بار کنکھیوں سے ان کے چہروں کی سمت دیکھ رہی تھی، جو بے حد سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ ناشتہ بھی خاموشی سے کیا اور عبداللہ اسی خاموشی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر گھر سے چلا گیا۔ ان کی خاموشی، سنجیدگی اور اسپاٹ چہرے کو دیکھ کر زری کی تو جان نکلی جا رہی تھی۔ بھابی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ زری مین ڈور لاک کر کے سیدھی نگارش کے پاس آئی۔ نگارش ٹیبل سے برتن سمیٹ کر ٹیبل صاف کر تھی۔ زری نے آدھے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نگارش بھی چپ تھی، وہ زری کو بتاتی بھی تو کیا۔ بھابی بولیے نا، اب چپ کیوں؟ زری کی آواز میں انجانے خدشوں کی وجہ سے لرز رہی تھی، لرزش اتر چکی تھی۔ بات اچھی نہیں ہے، سن کر کیا کرو گی؟ زری تھک سے رہ گئی۔ بھابی میرا دل برباد کرنا تو کچھ سوچ کر کیجیے گا۔ زری مر جائے گی اپنے شاہ کے بغیر۔ اس کے آنسو تھے کہ لب بام آ گئے۔ سینے پہ قید پنچھی پھڑ پھڑا رہا تھا، جیسے اندر اس کا دم گھٹ رہا ہو، رہائی کے لیے ہاتھ پیر مارو۔ آج صبح پاکستان سے بابا جان کا فون آیا تھا، نگارش نے بات کی ابتدا کی۔ بابا جان کا فون؟ زری کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، اور انہوں نے فون تمہارے لیے کیا تھا۔ نگارش کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک دم ہی زری پر بم پھوڑ دے۔ میرے لیے؟ مگر کیوں؟ اب پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی۔ تمہیں واپس پاکستان بلا رہے ہیں، تمہارے لیے کسی کا رشتہ ہے، تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نگارش نے ساتھ ہی کہہ ہی دیا، اور زری ایک دم 4 قدم پیچھے ہٹی۔ نگارش کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیے اور لب بام آئے، موتی گر کر زمین بوس ہو گئے۔ ایک دھڑ دھڑ کرتی ٹرین تھی جو شور اٹھاتی ہوئی اس کے دل کی پٹری تلے روند کر گزر گئی۔
ذری پلیز میری پوری بات تو سن لو۔ نگارش نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ تھام لیے جو پل میں ٹھنڈے ہو یا ہو چکے تھے۔ میں تو بات سن لوں گی، مگر میری بات کون سنے گا؟ آنکھوں سے 2 موتی کے گرے کے باقیوں کا رستہ ہی مل گیا، بہتے چلے جا رہے تھے۔ سب سنیں گے میری جان، سب سنیں گے۔ عبداللہ تمہارے ساتھ ہیں، انہوں نے بابا جان کو صاف انکار کر دیا، وہ تمہیں ابھی پاکستانی بھیجیں گے۔ تم ابھی پڑھ رہی ہو، تمہارے ایگزام سر پر، تم اپنی اسٹڈی انکمپلیٹ چھوڑ کے نہیں آ سکتی۔ نگارش سے سمجھا بجھا کر تسلیاں دے رہی تھی۔ لیکن بھابھی ایک دن تو واپس جانا ہی ہے، کب تک یہاں رہوں گی اور اپنے دل کو زمانے کے سرد و غم سے بچا کے رکھوں گی؟ زری کی آواز جیسے سرد و سپاٹ پتھرائی بھی لگ رہی تھی، آنسوں کا نمکین پانی اس کے آرز بھگو رہا تھا۔ جانا ضرور جانا، لیکن کسی حتمی فیصلے کے بعد۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عبداللہ تمہیں اکیلے نہیں جانے دیں گے، وہ تمہارے ساتھ خود جائیں گے، اور تمہاری پسند اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، نگارش نے اسے سمجھایا۔ بھابھی میرے گاؤں کے تینوں موچی نے اپنی بیٹی کی پسند اور مرضی پر سر نہیں جھکایا، تو یہ تو پھر میرے بابا جان ہیں، اونچے شملے والے ملک ہیں، جاگیردار ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کے زندگی کے فیصلے پنچایت میں بیٹھے بیٹھے کر ڈالتے۔ اپنی بیٹی تو ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں۔ زری متواتر ہو رہی تھی۔ زری تم بھول رہی ہو کہ تینوں موچی کی بیٹی کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بہن بھائیوں نے، جبکہ میں اور عبداللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بابا جان بات کے پکے ہیں تو عبداللہ بھی انہی کے بیٹے ہیں۔ اول تو ضد نہیں کرتے، جب کرتے تو ضد کو پورا کیے بغیر نہیں پیچھے ہٹتے۔ جو کچھ شہرین کے ساتھ ہوا عبداللہ کو آج تک نہیں بھولتا، اور اس کے بعد تو تمہاری زندگی داؤ پر نہیں لگنے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نگارش نے اسے حوصلہ افزا لفظوں میں سمجھایا۔ اور ایک بات اور، نگارش آخر میں مسکرا کے بولی۔ اللہ خیر، زری نے دل پر ہاتھ رکھ کے دل کو سنبھالا دیا۔ میں نے عبداللہ سے تمہاری اور دلاور بھائی کی بات کی ہے، نگارش نے ایک اور انکشاف کیا۔ کیا؟ زری ایک دم اچھل پڑی۔ ہاں یار، اب یقیناً وہ اسی بات کے متعلق سوچ رہے ہوں گے، وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ بھابھی اگر اس آس کا یہ دیا بھی بجھ گیا تو زری کی سانسوں کی لو بھی بجھ جائے گی۔ زری کو اپنے چاروں اطراف میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہو رہی تھی، دل پہ سیاہ بادلوں نے گھیرا ڈال دیا۔ وہ متحور شیرنی کی مانند ان خطروں کی لپک سے جان بچانے کی کوششوں میں لگے۔ اللہ نے چاہا تو یہ آس کا دیا نہیں بجھے گا، کبھی نہیں بجھے گا، ہمیشہ جلتا ہی رہے گا۔ میری دعائیں اس دیے کے ساتھ ہیں، تحفظ کا حصار لیے میں۔ نگارش نے اس کے نرم گداز دودیا ہاتھوں کے نرمی سے دباتے ہوئے ہلکے سے اس کا رخسار بھی تھپکا، اور زری یوں ہی نے ڈھال سی ہو کر ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی، گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں یہاں مر رہی ہوں، میری جان نکلی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کتنا بے خبر اور کتنا پرسکون ہے وہ۔ کیا اسے میری محبت کا ذرا احساس نہیں؟ میں اکیلی پاگل ہو رہی ہوں، ہائے میں مر جاؤں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے رو پڑی۔ اسے رونا دلاور شاہ کی بے خبری اور سکون پر ہے۔ زری پلیز یار، کیوں پگلی بن رہی ہو؟ پلیز سنبھالو اپنے آپ کو، ابھی تو صرف بات ہوئی ہے، کون سا نکاح ہو گیا یا پھر رشتہ طے ہو گیا؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ تمہارے اختیار میں۔ نگارش اسے سمجھا کر تھک گئی تھی۔ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے بھابھی، کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ بگڑنے والا ہے، میں بکھرنے والی ہوں۔ وہ روحان سے لہجے میں کہتی ہوئی اٹھ کر تیز تیز قدموں سے چلتی اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گئی، لیکن بیڈ پر بیٹھ کر روتے روتے نہ جانے دل میں کیا سمائی کس نے موبائل اٹھا کر دلاور شاہ کا نمبر ڈائل کر لیا۔ اس کے دل و دماغ کا بے چینی اور اضطراب سے عجب حال تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ آج دلاور شاہ اس کے سامنے کھڑا ہو، وہ اس کے سینے میں سما جائے، ساری دنیا اور سارے خدشوں سے چھپ جائے، اس کی مضبوط باہوں کے حصار میں خود کو قید کر لے، یا پھر اس کے نام کی چادر اوڑھ کر ہر چیز سے بے فکر اور بے خبر ہو جائے۔ لیکن ایسا تو تب ہوتا جب وہ ملتا اور اس کے سامنے ہوتا۔ دوسری طرف رنگ جا رہی تھی، لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے نمبر ری ڈائل کر ڈالا اور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آہو ایڈا ہی تیرا وہ ہے نا، اونے دن وعدے قسمیں کھا دیا یا مطلب تیرا بندہ ہے تو جا کروں جپیاں پاڑیاں۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ زری کا نمبر دلاور شاہ کے نمبر پر بجا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، وائبریشن مسلسل ہو رہی تھی۔ موبائل جسے تھرک رہا تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ پجارن تڑپ رہی ہے، البتہ وہ اتنا تڑپ کیوں رہی یہ پتہ نہیں تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی تڑپ پہ دلاور شاہ بھی تڑپ گیا تھا، مگر وہ کال ریسیو کر کے نہ اس کی تڑپ سن سکتا تھا نہ اپنی سنا سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ آج اگر کال ریسیو کر لی تو اس پجارن کی تڑپ کو ڈھارس مل جائے گی، اور جہاں اسے ڈھارس ملتی وہیں اپنی تمام کشتیاں جلا دیتی، جو فی الحال وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جن راستوں پر زری چل رہی ہے ان میں ابھی پیچ و خم ہے، بڑے نشیب و فراز ہیں، اور ان راستوں سے گزرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ چل رہی تھی، اور اس کی یہی مسافت کئی بار دلاور کے دل میں بے چینیاں بھر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلی ان راستوں پر چل چل کے تھک جائے گی، انہیں ڈھال ہو کے گرے گی تو ہو سکتا بے دم بھی ہو جاتی، اور اگر ایسا ہوتا تو بھلا سکون سے کب رہ سکتا تھا۔ ادھر اس کی کال بج رہی تھی، ادھر بے چین اور مضطرب سا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ بے سکونی ہوئی، ٹہلتے ٹہلتے اس نے اپنے ہاتھ بالوں میں پھنسا لیے۔ اس کا دھیان زری کے ارد گرد کروٹیں لے رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہے کہ میرے نمبر پر کال کرنے پر مجبور ہوگی، نہ جانے کیا انتہا ہو گئی آج، وہ کیوں کر رہی ہے کال، کیوں اپنی اور میری چپ کا تالا توڑ رہی ہے، کیا چاہتی ہے وہ، اف کیا کروں۔ وہ بےکل سے کمرے میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ وہ فون کر کر کے تھک گئی تو موبائل اسکرین پر 10 مس کالز کا ریکارڈ دکھائی دینے لگا۔ وہ 10 بار مچلی تھی، وہ 10 بار تڑپی تھی، اور دلاور شاہ نے 10 بار اسے اگنور کیا تھا، لیکن 10 بار ہی بے سکون ہوا تھا۔ وہ تڑپ کا سلسلہ بند کر چکی تھی۔ وہ 10 بار مچلی تھی، 10 بار تڑپی تھی، دلاور شاہ نے اسے 10 بار اسے اگنور کیا تھا، لیکن 10 بار ہی بے سکون ہوا اور تڑپ کا سلسلہ بند کر چکی تھی، لیکن دلاور کا تجسس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک بار پھر رنگ ہوئی۔ اس نے ٹھٹک کر دیکھا، لیکن کال کرنے والی زرین ملک نہیں بطول شاہ تھی۔ اس نے بوجھل سے انداز میں کال ریسیو کی۔
السلام علیکم مما. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. اچھا مگر تمہاری آواز تو کچھ اور کہہ رہی ہے. وہ اس کا آواز کا بوجھل اور چین اتار چڑھ اور بھانپ چکی تھی. جی ہاں, میں اس وقت بہت ڈسٹرب ہوں, بہت زیادہ. اپنی انگلی سے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے بولا. اسے بس یہ پریشانی تھی کہ آج زری نے صبر و ضبط کا دامن چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ کیوں, کسی کیس کا مسئلہ ہو گیا کیا؟ بطول شاہ نے فکر مندی سے پوچھا, حالانکہ وہ جانتی تو بڑے سے بڑے پیچیدہ کیس میں بھی نہیں گھبراتا بلکہ دوسروں کو گھبرا کے رکھ دیتا. نہیں اماں, مجھے صرف ایک ہی کیس پریشان کرتا ہے. جب میں اس کیس پر سوچتا ہوں فکر کس وقت کچھ ہاتھ نہیں آتا. کس کیس کی بات کرو؟ اس کیس کی جو انگلینڈ چھوڑ آیا تھا. کیا زری کی بات کرو؟ کیا ہوا اسے؟ بطول شاہ چونک اٹھی. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, بس کال آئی تھی اس کی. اس نے آہستگی سے بتایا. ماں صدقے جائے, اماں نے بھی سارا کچھ دسیا ہے. کیا کہتی ہے وہ؟ میں نے کال ریسیو نہیں کی. اس نے مجرمانہ سے انداز میں جواب دیا. اف دلاور شاہ, تم بھی کبھی کبھی حد کر دیتے ہو. وہ غصے میں ہوتی تو اسے پورے نام سے مخاطب کرتی تھی. اماں میں حد رکھنا چاہتا ہوں مگر وہ حد توڑ رہی تھی. لگ رہا تھا کہ پاگل ہو رہی تھی. وہ بطول شاہ کو ساری تفصیل بتا رہا تھا. تمہیں چاہے گی تو پاگل ہی ہوگی بیچاری, لیکن دلاور شاہ دل پر پتھر رکھ لینا اچھی بات ہے مگر دل کو پتھر بنا لینا اچھی بات نہیں ہوتی. مگر اماں آپ نہیں جانتی, میں اگر دل کو پتھر نہ بتاؤں تو کوئی اور بیچارہ یا تو پاگل ہو جائے گا یا پھر پتھر. بس لاکھ لعنت. لیکن نبیل دی گل کر رہے ہو, مجھے لگ رہا. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہے وہ بیچارہ؟ وہ ٹھٹک گئی. جو بھی ہے پر جان سے عزیز ہے, اس کے لیے تو دلاور شاہ کا سر بھی حاضر ہے. نبیل؟ نبیل کی بات کرو؟ نہیں اماں, اس ٹاپک پر پھر بات کریں گے. دلاور نے سر چھٹک دیا. تم کراچی سے واپس کب آ رہے ہو؟ ماں کیا سنا نبیل دی گل کرتا. نبیل دے پیچھے واسطے پیچھے ہٹتا پہ. تم چند دن لگیں گے, دعا کیجیے گا میں کیس جیت جاؤں. تھکے تھکے انداز میں کہہ رہا تھا. بطول شاہ چپ ہو گئی. ان کا دھیان زری, نبیل اور دلاور شاہ کو سوچ رہا تھا, اور خود دلاور شاہ بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا. بطول شاہ کا فون بند ہو چکا تھا, لیکن زری کی یاد کا سلسلہ بند نہ ہو. وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا. اس نے نیو سم خریدی اور اسے خود ایکٹیویٹ کیا تھا. یہ نمبر اس سب کے لیے نیو اور ان نون تھا. اس نمبر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ تسلی کافی تھی کہ اس نے وہ سم دوسرے موبائل میں لگائی اور موبائل جیب میں ڈال کے بائک اڑا لے گیا. اس کا رخ سائم کے گھر کی طرف تھا. حالانکہ اسے پتا تھا کہ سائم اس وقت اپنی گرل فرینڈ اور باقی دوستوں کے ساتھ اپنے فلیٹ میں موج مستی میں مصروف ہے, اور یہی موقع اس کے لیے اچھا موقع تھا اگر فاطمہ گھر پہ ہوتی تو. ہیلو. اس نے ان کے گیٹ پر پہنچ کر چوکیدار کو مخاطب کیا. سلام صاحب. بس سلام, کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے صاحب. سائم صاحب سے کہو کہ جورت صاحب بلا رہے ہیں. اس نے ڈرامہ کیا. سائم صاحب تو نہیں ہیں گھر پہ؟ جواب عین توقع کے مطابق موصول ہوا. اچھا, کون ہے پھر؟ جی صرف فاطمہ بی بی ہے. او, سائم کب آئے گا؟ پتہ نہیں صاحب. چلو میں اس کے موبائل پہ پتہ کر لیتا ہوں. جودت نے سر لیا. جی جیسے آپ کی مرضی. اوکے, اللہ حافظ. وہ کہہ کے پلٹ کے بائک کو کک لگا کے اڑا لے گیا, مگر صرف ان کی کوٹھی کے کونے تک. زراعت میں جا کے اس نے بائک روک لی اور موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا. میسج سینڈ کرنے کے ٹھیک 7 منٹ بعد ان کے گھر کا گیٹ کھلا اور فاطمہ کی گاڑی تیز رفتاری سے باہر نکلی. جودت نے بڑی پھرتی سے بائک کے سٹینڈ پر لٹکا بلیک کلر کا ہیلمٹ سر پر چڑھا لیا. فاطمہ کی گاڑی کے پیچھے اپنی بائک کی سپیڈ بڑھا دی. بہت عجلت میں تھی اور کافی ریش ڈرائیو کر رہی تھی. اس کے پیچھے وہ بھی اتنی تیزی سے اسے فالو کر رہا تھا. اپنے پلان کی کامیابی پر دل ہی دل میں کھول کے مسکرا رہا تھا. میں لگتا ہے کوئی بغیرتی ماری ہے اندر مریم دا نمبر لینے واسطے بغیرت نے. فاطمہ 2 منٹ کے وقفے سے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا رہی تھی. اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے. وہ جلد از جلد مریم کے گھر پہنچنا چاہتی تھی, اور اس سے بھی زیادہ جلدی جودت کو تھی. وہ بھی جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تھا. اس کی منزل اس سے دور نہیں تھی, اور یہی سرشار اس کی روح کو معطر کیے جا رہی تھی. وہ بائک ڈرائیو کرتے ہوئے بھی جھوم رہا تھا. اگلے 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد فاطمہ کی گاڑی نے دائیں طرف ٹرن لی, اور اس کے پیچھے جودت کی بائک نے بھی. پہلی 2 گلیاں کافی کشادہ تھی, اس لیے فاطمہ کی کار بآسانی تنگ گلی کے نکڑ تک آ گئی, اور گلی کے کونے پر گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور انتہائی عجلت سے گاڑی لاک کر کے بائیں سائڈ والی گلی میں مڑ گئی. البتہ جودت کو بائک سے اترنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بائک سمیت اس گلی میں جا سکتا تھا, اس لیے بائک کی سپیڈ کم رکھتے ہوئے وہ بھی اسی گلی میں مڑ گیا. بائک کسی اور کی لے کر آیا تھا, اور سر پر ہیلمٹ چڑھا رکھا تھا, اس لیے پہچانے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا. فاطمہ اس گلی کے 5ویں نمبر والے گھر کا دروازہ دھڑا دھڑ پیٹ رہی تھی, اور جودت کی نظریں اس کے تعاقب میں اس دروازے تک گئی اور وہیں پر ٹھہر گئی. گھر کی دیوار میں دروازے کے قریب ہی چھوٹی سی نیم پلیٹ نصب تھی, جس پر بے رنگ اور دھندلے سے لفظوں میں گھر کا ایڈریس اور فاروق نیازی کا نام لکھا ہوا تھا. اس کو پڑھنے کے بعد اس کی باقاعدہ تسلی ہوگی. بائک کو کک لگا کے آگے بڑھ کے. ویسے لاکھ لعنت. جودت یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے حواس پاختہ ہو کر ان کے گھر کا دروازہ پیٹ ڈالو. مریم ابھی بھی مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی. امی اور ایمن نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے میں مصروف تھی, اس لیے ایمان ذرا فارغ تھی, اس لیے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا. لیکن سامنے فاطمہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی. فاطمہ اپی آپ؟ اس نے بدحواسی فاطمہ کو حیرت اور اچنبھے سے دیکھا. عدیل کہاں ہے؟ مریم کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا گھر میں؟ فاطمہ ایمان کو پیچھے دھکیل کر سیدھی اندر آئی. بدحواسی سے کئی سوال ایک ساتھ پوچھ ڈالے تھے. عدیل چھت پر تھا. اپنے گھر کے صحن میں کسی کی بلند آواز سن کر وہ بھی نیچے اترا, لیکن فاطمہ کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا. وہ عدیل کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر لپک کے قریب آئی. تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا تھا؟ کیا ہنگامہ ہوا گھر میں؟ مریم کہاں ہے؟ وہ کیسی ہے؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر عدیل کا بازو دونوں ہاتھوں میں دبوچے خاصی بلند آواز سے سب کا پوچھ رہی تھی. لیکن کیوں پوچھ رہی تھی یہ گھر کے سب بھی کسی بھی فرد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. عدیل نے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے مریم کو ایک نظر دیکھا. مریم لگتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو آرام سے بٹھاؤ اور پانی پلاؤ. عدیل نے فاطمہ کے ہاتھ پیچھے ہٹا کر مریم کو اشارہ کیا. مریم فوراً سامنے آ گئی. وہ بھی جان نماز سے اٹھی تھی. اس کا دوپٹہ چہرے کے گرد ہالے کی صورت میں بندھا ہوا تھا.
فاطمہ نے دل کو دیکھنے کے بعد مریم کو دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر حیرانی ضرور تھی لیکن پریشانی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس پر فاطمہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ فاطمہ آؤ میرے ساتھ۔ مریم نے اس کا بازو تھام لیا لیکن فاطمہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی۔ فاطمہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ مریم نے نرمی سے اس کے کندھے پر دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے رسانی سے پوچھا اور سامنے کھڑا دل بھی سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کندھے سے اپنا شولڈر بیگ اتارا اور زپ کھول کر اپنا موبائل نکالا اور میسج اوپن کر کے موبائل دل کی سمت بڑھا دیا۔ دل الجھن امیز انداز میں اس کا موبائل تھام کے میسج پڑھنے لگا۔ فاطمہ کہاں ہو، کہ تمہیں کچھ خبر نہیں؟ کل رات ہمارے گھر پہ قیامت گزر گئی، میں بہت پریشان ہوں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، پلیز میرے پاس جلدی پہنچو، تمہاری دوست مریم۔ میسج پڑھ کر دل کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ آپ کو یہ میسج کس نے بھیجا؟ اس کا سوال بھی الجھا ہوا تھا۔ میں تو یہی سمجھی کہ مریم نے بھیجا۔ فاطمہ اپنی جگہ حیران پریشان اور الجھی سے کھڑی تھی، حالانکہ آپ جانتی بھی کہ ہمارے گھر میں فون اور موبائل کی سہولت نہیں ہے۔ دل نے اسے ایک غلطی کا احساس دلایا، مگر پریشانی کے مارے مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ آپ لوگوں کے پاس فون ہے یا نہیں؟ مجھے تو یہ پڑھ کر شوق لگا کہ کل رات آپ کے گھر میں کوئی مصیبت گزر گئی۔ میں نے وقت کا احساس کیا، نہ ہی یہ جاننے کی زحمت کی کہ نمبر کس کا۔ فاطمہ پریشانی سے کہتی دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے جاننے کی زحمت ضرور کر لینی چاہیے۔ شام کا وقت ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے اور آپ اکیلی عورت ذات ہو کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی، وہ بھی صرف ایک میسج پڑھ کے۔ سوچے اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عدیل نے اسے سخت لہجے میں سمجھا اور فاطمہ اس کی بات کی گہرائی جان کر متحوس سی ہوگی۔ واقعی سچ ہی تو کہہ رہا تھا، آج کل ملک اور شہر کے حالات ہی ایسے تھے کہ دن کے وقت ہی گھر سے نکلنا محال ہوتا تھا، یہ تو پھر شام کا وقت تھا۔ بھائی آرام سے بات کرے نا، پہلے اتنی پریشان ہے، نہ جانے کس خبیث نے گھٹیا مذاق کیا۔ مریم نے دل کے غصہ کرنے سے باز رکھا۔ میں بھی ان محترمہ کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر خود ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو۔ عدیل ہنوز سخت سست سنا رہا تھا، اس پر مریم نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں مسکرا رہی تھی۔ کاش کہ کوئی مصیبت آئی جاتی تو اچھا تھا، کم از کم آپ میرے لیے پریشان تو ہوتے رہتے۔ اس نے دل میں آئی بات زبان کی نظر کر ڈالی اور دل اس کی بات پر بری طرح سٹ پٹا گیا۔ اس نے بے ساختہ مریم کی سمت دیکھا۔ مریم اپنی مسکراہٹ دبا کر چہرہ جھکا کے، اتنی فرصت نہیں میڈم کہ دوسروں کے لیے بھی پریشان ہوتے پھرے، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ دوسرے بھی تو آپ کے لیے پریشان ہوتے ہیں مسٹر عدیل عمر، اس نے پیچھے سے آواز دے کر کہا۔ دوسروں کو ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں، اپنے لیے پریشان ہونے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں۔ وہ پلٹ کر اسے جواب دیتا باہر نکل گیا۔ فاطمہ نے گردن موڑ کر مریم کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ فاطمہ بی بی تو پوری طرح فلیٹ ہے۔ اپنے بھائی صاحب کی باتیں سن رہی ہو، پھر تم مجھے الزام دیتی ہو کہ میں ایسا ویسا کہہ رہی ہوں۔ فاطمہ مریم کو گھوری تھی، مریم بے ساختہ مسکراہٹی۔ ارے بابا نہیں دیتی الزام، بھائی واقعی غلط کہہ رہے، میں بات کروں گی ان سے۔ اٹھو تم اندر جاؤ، آ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ مریم اس کی طرفداری کرتے ہوئے بولی۔ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کمرے میں لے۔ ایمان فاطمہ کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، مریم نے کمرے سے آواز دی۔ فاطمہ بے دھیانی میں دل کے بستر پر ہی ٹک کر بیٹھ گئی اور مریم نے اس کے سامنے کرسی کھینچ لی۔ اتنے میں ایمان چھوٹی سی ٹرے میں پانی کا گلاس لے۔ فاطمہ نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تھینک یو، اس نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے ایمان کو تھینکس کہا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مریم نے تحمل سے پوچھا۔ یار میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی، یونیورسٹی سے آف ہوا تو لائبریری چلی گئی، وہاں اتنا ٹائم گزرا کہ احساس ہی نہ ہوا۔ اب بھی تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچی تھی، شاور لی اور کپڑے چینج کر کے فارغ ہوئی تھی کہ تمہارا میسج، میرا مطلب یہ میسج ملا، اور میسج پڑھنے کے بعد تو مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا ہوش نہیں رہا، میں فوراً گاڑی لے کر گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ نے اسے تفصیل سے بتایا۔ لیکن فاطمہ یہ بھی تو سوچو، تمہارے ساتھ یہ مذاق کس نے کیا ہوگا؟ کون ہے جو تمہاری میری دوستی کو جانتا ہے اور میرا نام لے کر تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ یہ تو سراسر دھوکے کا کیس ہے یار، تم اس نمبر کی چھان بین کرواؤ، مریم نے اسے مشورہ دیا۔ وہ تو میں ضرور کرواؤں گی، لیکن یار بات پھر وہیں آ جاتی کہ آخر میرے ساتھ یہ مذاق کیوں اور کس نے کیا؟ کس نے؟ وہ تو میں ضرور کرواؤں گی، لیکن یار بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ مذاق کیوں اور کس نے کیا؟ کس نے مجھے دھوکہ دیا؟ آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ خود بھی الجھ رہی تھی اور اسی الجھے دھیان میں مریم کا خیال اس لڑکے کی سمت چلا گیا جسے فاطمہ کا بھائی جودت کے نام سے بلاتا رہا، اور اسی جودت نامی لڑکے کی نظریں پورے فنکشن میں مریم پر ہی جمی رہی۔ سب سے بے نیاز ہو کے اسے دیکھتا رہا، کہیں یہ سب اس کا کارنامہ تو نہیں؟ مریم نے بے اختیار سوچا، بالکل صحیح سوچا، لیکن اپنی سوچ کا اظہار فاطمہ کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو تم چھان بین کراؤ گی تو مقصد کا پتہ چلے گا، خیر تم کچھ دیر یہیں رہو اور کھانا کھا کر جانا، مریم سر چھٹک کر کہتی اٹھ گئی۔ ارے نہیں یار، میں نے لنچ کافی لیٹ کیا، اس لیے اب بھوک نہیں، اب تو لیٹ نائٹ ہی کھانا کھاؤں گی، البتہ آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو کھا لیں، میں اب یہیں رکتی ہوں، سائم کو فون کرتی ہوں، مجھے پک کر لے گا۔ فاطمہ خود بھی اکیلی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہیں ٹھہر گئی۔ زیادہ نہ کھاؤ، تھوڑا سا کھا لو، مریم نے اصرار کیا۔ نہیں یار مائنڈ مت کرنا، میرا موڈ نہیں ہے کھانے کا، فاطمہ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تو مریم چپ ہو گئی۔ تم بیٹھو، میں سائم کو فون کر لوں، اس نے اپنے بیگ سے دوبارہ موبائل نکالا اور سائم کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے خفگی سے موبائل سائڈ پر رکھ دیا، لیکن موبائل رکھتے ہوئے اس کی نظر دل کے تکیے کے نیچے سے جھانکتی کسی چمکتی ہوئی چیز پر جا پڑی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر وہ چیز باہر نکالی اور بلیک کلر کے لیڈیز گلاسز دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لیڈیز گلاسز؟ عدیل عمر کے تکیے کے نیچے؟ وہ ہکا بکا اور حیران پریشان دیکھ رہی تھی، اور کچھ ایسی کیفیت مریم کی بھی ہو رہی تھی، اسے بھی گلاسز دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کس کے گلاسز ہیں؟ لو بیبیاں نو بھی پتہ کہ لیڈیز کیڑے تے جینٹس کیڑے، میں نے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سے، بس اینک کا گلاسز ہے، ٹھیک ہے لارو جڑا مرضی چکے۔ فاطمہ نے ڈائریکٹ مریم سے پوچھا۔ یہ تھی تو میں سوچ رہی ہوں، مریم کی آواز بھی قدرے کھوئی ہوئی تھی۔ او تو مسٹر عدیل عمر کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، مریم نے خود سے اندازہ لگا۔ بھائی کا کسی کے ساتھ چکر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ مریم بے یقین تھی۔
तो फिर ये किस मोहतरमा के? फातिमा ने चिढ़कर ग्लासेस इसके सामने लहराए। ये तो वही बता सकते हैं कि किसके हैं, लेकिन जिसके भी हैं काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश है। मरियम ने तारीफ़ कर फातिमा ने इसे मज़ीद घूर के देखा। स्टाइलिश लड़कियाँ स्टाइलिश ग्लासेस पहनती, लिहाजा तुम ये ना सोचो कि सिर्फ ग्लासेस स्टाइलिश है, बल्कि ये भी सोचो कि इनको पहनने वाली लड़की भी मॉडर्न और स्टाइलिश है, और वो कौन है ये भी पता करो। फातिमा ने अपनी बात पर जोर देकर कहा था। मैं भला कैसे पता कर सकती हूँ? तो क्या मैं पता करूँ? तो कर लो। मैं करूँगी तो पतंगे लग जाएंगे तुम्हारे भाई को, वो बुरा सा मुँह बनाकर बोली। तुम्हें भी तो लग रहे हैं, मरियम ने छेड़ा। मेरा मशवरा मानो तो ये ग्लासेस अपने साथ ले जाओ, इनकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ कि आखिर किस हसीना के कौन अपने चमकते दमकते नए नकोर ग्लासेस मेरे भाई के तकिए के नीचे छोड़ गए। आखिर किसकी रसाई हुई यहाँ तक? मरियम मुस्कुराकर कहती है बाहर निकला, इतने में दिल भी वापस आ गया। इसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की 1.5 लीटर की 2 बोतलें थी, कोक और स्प्राइट। इसने दोनों बोतलें मरियम की जिम्मे बढ़ा दी। मरियम समझ गई कि वह फातिमा के लिए लेकर जो थैंक इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर जा रही हूँ। फातिमा हमेशा की तरह दिल की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकल आई। घर? मगर तुम अकेली कैसे जाओगे? मरियम ठिठकी। चली जाऊँगी, कुछ नहीं होता, इसने तनक के जवाब दिया। अरे नहीं बेटा तुम बैठो, अदिल तुम्हें छोड़ आता है। अदिल की अम्मी नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुकी थी। फातिमा का सारा मसला वो ईमान की ज़ुबानी सुन चुकी थी, इसलिए फातिमा को अकेले जाने से रोकती है, जिससे पर अदील ने एक बार फिर सटपटा कर देखा। नहीं आंटी मैं चली जाऊँगी, ख्वाम का किसी को परेशान करने का क्या फ़ायदा? इसने इनकार किया। अरे बेटा तुम हमारी परेशानी में यहाँ तक चलिए तो क्या हम तुम्हें इस तरह वापस भेज दें? जाओ बेटा, फातिमा को इसके घर तक छोड़ो। इन्होंने इशारा किया। दिल सबके सामने माँ का हुक्म से इनकार न कर सका और खुद ब खुद ही कदम बाहर दरवाजे की सिमत बढ़ा दी। जाओ मरो अब। मरियम ने फातिमा को इसके पीछे धकेला। फातिमा अपने दिल की खुशी दिल में दबाती अदील के पीछे गली में निकले। वो काफ़ी सुस्त कदम उठा रहा था, जबकि फातिमा के कदम बहुत फ्रेश और सरशार सी कैफियत की निशानदी कर रहे थे। वो बड़ी खुशी खुशी इसके बराबर कदम उठा रही थी। इसके साथ चलते हुए दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर दिल रुक गया और इंतजार करने लगा वो गाड़ी का लॉक खोले, लेकिन फातिमा ने चाबी इसकी सिमत बढ़ा दी। मुझसे ड्राइव नहीं होगी, तुम ड्राइव करो, इसने अजीब से लहजे में कहा। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता, आप खुद करें। इसने चाबी थामने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि गर्दन नफी में हिलाकर इनकार कर दिया। मैं खुद तो कर लूँ, मगर डर है कि एक्सीडेंट कर दूंगी। तुम्हारे होते हुए मेरा ध्यान किसी और तरफ ज़रा कम ही जाएगा। इसने कंधे उचकाकर लापरवाही जाहिर की। देखिए ये वक्त यहाँ खड़े होकर बातें बनाने का नहीं, गाड़ी निकालो, शराफत से घर चलें। अदील ने इसे खफकी से देखा। तुम ड्राइव कर लो तो ठीक है, वरना यहाँ खड़े होकर बातें करना भी बुरा नहीं, इसने बेनियारी से कहा। और अदील ने सीट चौकर इसके हाथ से चाबी छपटी और लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फातिमा जल्दी से लपक के दूसरी साइड पर आई, फ्रंट सीट पर बैठ गई। अदील ने गाड़ी बैक की और वापसी के लिए मेन डोर पर डाल दी। फातिमा इसे अपनी गाड़ी ड्राइव करते देखकर खुश हो रही थी। वो लोग काफ़ी रास्ता तय कर रहे थे जब फातिमा को कोई ख्याल छू के गुजरा। एक बात पूछूं तुमसे? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। पूछे। इसने गाड़ी मोड़ते हुए संजीदगी से जा रही थी और फातिमा लहजा भर के लिए ठहर सी गई। पूछिए फातिमा साहिबा। इसकी चुप पैन दिल से खुद में तवज्जो किया। वो ग्लासेस किसकी हैं? आखिरकार पूछ ही डाला। ग्लासेस? वो समझा नहीं था। वही ग्लासेस जो तुम्हारे तकिए बिस्तर के तकिए के नीचे पड़ी बड़ी एहतियात से रखे हैं, और यकीनन इनकी वजह से तुम तकिए पर सर रख के नहीं सोते होगे कि कहीं वो ग्लासेस टूट ही ना जाए। फातिमा ने इसे गर्दन मोड़कर देखते हुए कहा था, और अदील इन ग्लासेस का ख्याल आते मुस्कुरा दिया। इसके ख्याल के पर्दे पर मदिया का तीखा और पुरगुरूर से सरापा लहरा गया था। क्यों मुस्कुरा रहे हो? बस आपने किसी की याद दिला दी और मैं मुस्कुरा दी, इसने शाने उचकाया। कौन है वो लड़की? फातिमा की आवाज़ जैसे किसी पाताल से सुनाई दी। बताना ज़रूरी नहीं, इसने टाल दिया। इसके जवाब पर फातिमा का दिल मजीद चल कर रह गया। अभी थोड़ी देर पहले वो कितनी खुश थी और अभी पल भर में इसकी खुशी गारत हो गई थी। यानी आप छुपा रहे हैं? वो दोबारा से तुमसे आप तक आ गई। ऐसी बातें छुपाने वाली होती हैं। वो जाने क्यों महसूस हो रहा था। फातिमा चुप रह गई। इसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। अदील ने इसके घर के सामने ब्रेक लगा, फ़ौरन से पेश तक गाड़ी से उतर गया। मेरी जिम्मेदारी आपको घर तक छोड़ने की थी, मैंने आपको घर तक छोड़ दिया, अब आप जा सकती हैं। वो घूमकर दूसरी तरफ आया, फातिमा की साइड पर खिड़की की सिम झुकते हुए कहा, लेकिन वो जवाबन कुछ भी ना बोली। अल्लाह हाफिज़। वो कहकर पलट गया, लेकिन चंद कदम दूर जाकर दोबारा वापस मुड़ा। वैसे मैडम ज़्यादा शक करने की ज़रूरत नहीं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। मेरा दामन भी साफ़ है और दिल भी। वो ग्लासेस किसी मैडम के? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, अमानत है किसी की, वापस लौटाने। इसने खिड़की में झुके झुके कर दोबारा वापस चला गया। ऑटो? इसने रिक्शे वाले को इशारा किया, अगले पर रिक्शे में सवार हो गया। फातिमा ताज्जुब से देखती रही, फिर ज़रा तसल्ली हुई तो मुस्कुरा उठी। अदील साहब हासे ते जज्बे तुहानूं ओहदी ऐनक चुक के आंदे आ ते खफा तुसी फातिमा बीबी ने भी नहीं करना, ते की चक्कर की चल रहा है? वो अपने प्लान की कामयाबी पर सरशार सा था, तभी गुनगुनाता हुआ किचन घुमाता सीढ़ियाँ चढ़ के साइम के फ्लैट के सामने आ रुका और बड़ी तुरंग में दस्तक दी। साइम ने इसे होल से देख लिया, इसलिए दरवाज़ा खोल दिया। हेलो एवरीबॉडी, इसने अंदर दाखिल होकर हाथ हिलाया। हाय, कैसे थे तुम? कहाँ थे तुम? माइला लपक के इसके करीब आई, दोनों बाजू इसके गले में डाली। लगता है तुम मुझे बहुत मिस करी थी। माइला के सिल्की शोल्डर कट बालों को छेड़ते हुए बोला। ऑफ कोर्स यार, तुम्हारे बगैर मैं हमेशा ही बोर होती हूँ, वो मुँह बनाकर बोली। चलो फिर तुम लोगों की बोरियत दूर करता हूँ। हैं वो कैसे? वो सब कोर्स में बोले। शीशा क्लब चलते हैं, पार्टी मेरी तरफ से। पार्टी? मगर किस खुशी में? ये सवाल कामी का था। खुशी का भी पता चल जाएगा, पहले तुम लोग तो चलो। सभी लड़के लड़कियाँ उठ खड़े हुए और जौरत की दावत पर यह काफिला सीधा शीशा क्लब पहुंचा था। कभी कभी वो सब दोस्त अगर खुशी मूड में होते तो एक दूसरे को शीशा पहने की जो कि एक किस्म का नशे दावत देते, और इस वक्त भी वो लोग जौरत की दावत पर इस मलके से
अंधेरे वाले कैबिन में बैठे शीशा पीकर मसरूर हो रहे थे। जोधत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शीशा शेयर कर रहा था और कामी और साइम वगैरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कर रहे थे। अब बोलो किस खुशी में दावत दी है? साइम ने ज़रा सा धुआं फिजा में छोड़ते हुए कहा और जोधत के कंधे पर हाथ रख के इसे मतवज्जा किया। मैंने मरियम फ़ारूक नियाज़ी के घर का पता कर लिया। इसने साइम का सारा नशा हरण कर दिया। साइम इसे शशतर सा देख रहा था। मरियम के घर का पता? जी हाँ, मरियम फ़ारूक नियाज़ी के घर का पता। इसने दोहरा कर और जोर देकर कहा, अलबत्ता चेहरे पर पतामंदी का सरशार सा एहसास बिखरा था। मगर कैसे? साइम को बेचैनी हुई। कैसे को छोड़ो, बस मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दो मुझे, जोरत सरशारी से बोला। लेकिन जोरत तुम, बस यार बस, कोई नसीहत नहीं और कोई हदायत नहीं, बस अब सिर्फ ये सोचो कि जोरत अफंदी मरियम फ़ारूक नियाज़ी से मुलाकात कैसे करेगा। मुलाकात मतलब मिलना, समझ गए ना तुम? वो जुमानी लहजे में कह रहा था और साइम चुप सा हो गया। जोरत अफंदी हमें वाकई बहुत खबीस साबित हुआ था। खबीस की लानती बगारत साबित है। खबीस भी कोई अगली नस्ल और सुपरलेटिव डिग्री साबित हुआ है। सुबह 11 बजे का वक्त था जब वो सोकर उठी। एसी की कूलिंग की वजह से वो काफ़ी गहरी और सुकून की नींद लेकर बेदार हुई थी, लेकिन बाहर आग को गलते सूरज ने हशर उठा रखा था। तेज़ धूप लोगों के सरों पर चढ़ के नाच रही थी और धूप और गर्मी को बर्दाश्त करने वालों का बुरा हाल था। इसने ज़रा खिड़की से पर्दा हटाकर देखा और आंखें चंदी आगे जब भी फ़ौरन से पेशतर वो दोबारा वापस गिरा था और ढीले ढाले अंदाज में अंगड़ाई लेती हुई वापस गिरा दिया था और ढीले ढाले अंदाज में अंगड़ाई लेती शावर लेने के लिए खुसकी। शावर लेने के बाद मूड फ्रेश हुआ तो तैयार होकर नीचे आ गए। इतने में हाथ में पकड़ा सेल बज उठा। इसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो मुस्कुराकर मुंह बना लिया। सॉरी जैजी, इस वक्त बात करने का मूड नहीं। इसने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए दिल ही दिल में जैरी से माजरत की और बाकी की 2-3 सीढ़ियाँ भी उतर आई। गुड मॉर्निंग, इसने सामने से आते नबील को फ्रेश अंदाज में विश किया। मॉर्निंग, वो काफ़ी संजीदगी और काफ़ी आहिस्ती से कहकर पास से गुजर के ऊपर चला गया, जिस पर मदिया को बेहद अचंभा हुआ। इसने हैरानी से मुड़कर नबील की पुष्ट को देखा। क्या बगैर कुछ पास से क्यों गुजर गया? हालांकि वैसा नहीं था, वो तो पास ठहर कर हालचाल पूछने और प्यार करने वाला आदमी था। यकीनन कुछ हुआ था इसे जो इस वक्त तरह चुपचाप गुजर गया। क्या मसला हो गया? आखिर अब तो मैंने भी कुछ नहीं किया जिसका इन्हें गुस्सा होगा। वो सोचती हुई वहाँ से ड्राइंग रूम में आ गई। मॉम, वो नबील भाई को क्या हुआ? वो इतने चुप कहते कहते अचानक इसकी नज़र दाएं तरफ के सोफे की सिमत उठी और मुँह के अल्फाज मुँह में रह गए। ब्लैक लेदर की वन सीटर सोफे पर इसके वालिद मोहतरम मुमताज़ याद बड़े शहाना अंदाज में विराजमान थे, जिनको देखकर मदिया के कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। वो खड़े खड़े स्पाट पत्थर की मूरत बन गई। कैसी हो बेटा, क्या देख रही हो? इन्होंने सी मुखातिब किया जैसे रोज़ सुबह का मामूल है, जैसे 1.5 साल बाद मिलना तो कोई खास मायने रखता ना। मगर इनके मुखातिब करने पर मदिया के अंदर गुस्से से बार उठने लगे। इसका चेहरा नफरत से सुर्ख पड़ गया। नज़रों में कई ऐसे मनाजिर घूम गए जिनकी वजह से इसका फशारे खून बुलंद होने लगा और शिद्दत जब से इसके अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भेज ली और ऐसी कैफियत में बेहतर था वहाँ से चली जाती। मदिया, सलाम करो अपने बाबा को। वापस पलट रही थी जब फ़ाइज़ा बेगम की आवाज़ पर इसके कदम थम गए। आई एम सॉरी मॉम, सलाम का मतलब होता है किसी पर सलामती भेजना जो मैं नहीं भेज सकती, और वैसे भी सलाम इसे किया जाता है जिसे सलाम का पता हो। नफरत और हकायत इसके लबो लहजे से उमड़ रही थी। फ़ाइज़ा बेगम इसके जवाब पर सटपिटा कर रह गई, जबकि मुमताज़ हयात के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी दौड़ गई। मदिया, ये क्या कह रही हो तुम? तमीज़ से बात करो, बाबा तुम्हारे। इन्होंने बेटी को सरजनिश की, जिस पर मदिया को और भी तप चढ़ी। स्वीट मॉम, बहुत भोली बेवकूफ़ और नादान औरत हैं आप। हर 1.5-2 साल बाद थकन उतारने के लिए घर आ जाते हैं तो आप इज़्ज़त, एहतराम और तमीज़ के साथ इनकी खिदमतों में लग जाती हैं। कभी इनसे ये भी तो पूछ लिया करें कि 2 साल या 1.5 साल का कहाँ और किन कामों में गुजार के आए हैं अरसा। या फिर आप यही पूछ लिया करें कि इज़्ज़त, एहतराम और तमीज़ के काबिल है भी या नहीं। वो नफरत से तंज़ी और इस्तेज़ाई अंदाज पर उतरी। मदिया, मुमताज़ हयाती एकदम ठाड़ उठे, लेकिन ये भूल गए कि मुकाबिल इनकी अपनी औलाद है जो डरने वाली है, झिझकने वाली हर किसी नहीं। मिस्टर मुमताज़ साहब, आहिस्ता आवाज़ में बोलिए, वरना मुझे आपसे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना आता है। वो उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। मदिया, ये किस लहजे में बात करी अपने बाबा के साथ? फ़ाइज़ा बेगम भी सोफे से उठ खड़ी हुई। प्लीज़ मॉम, मुझे बार बार ये एहसास मत दिलाएं कि ये मेरे बाबा। मुझे नफरत होती है सोचकर कि मैं इनकी औलाद हूँ। घिन आती है अपने आप से। 1.5 साल हो गया मुझे अपने आप से घिन आते हुए। 1.5 साल से जल रही हूँ सिर्फ ये सोच कर कि मैं इस इंसान की औलाद हूँ। इस इंसान का घटिया और गंदा खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। वो कहते कहते एकदम फट पड़ी और फ़ाइज़ा बेगम शशदर से रह गई। बदतमीज़ बेहुदा लड़की, तुम्हें जुर्रत कैसे भी तुम अपने बाप से इस लहजे में बात करो। वो इसे शोला पर नज़रों से देखते हुए करीब है, मगर वो भी पीछे हटने की बजाय इनके सामने डट कर खड़ी रही। मैं आपको अपना बाप कहते हुए अपनी तौहीन महसूस करती हूँ। आपकी इज्जत मेरी नज़र में 1.5 साल पहले कनाडा के होटल की राहदारी में ख़त्म हो गई थी। इस रोज़ मैंने आप पे फातिहा पढ़ी थी। मर गए थे आप मेरे लिए। आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपका एहतराम सब मर गया था इस रोज़। और यकीनन आपको ख़बर होगी कि मरे हुए जज्बात, मरे हुए एहसास और मरे हुए इंसान ज़िंदा नहीं होते। आप भी मर गए, समझा? वो एकदम ऊँची आवाज़ में धाड़ी थी। सही टका के की, लेकिन रीज़न तो दस की क्यों? स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, इन्होंने जवाब में गुर्रा के कहते हुए हाथ उठाया, लेकिन अचानक नबील सामने आ गया। प्लीज़ बाबा, कूल डाउन, कंट्रोल योर सेल्फ। क्या कर रहे हैं आप इनको करने दे, मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हैं। 1.5 साल से इंतजार था इस खड़ी का कि कभी मेरा और इनका भी सामना हो।
مدیہ ایک دم دوبارہ سامنے آئی تھی. مدیہ پلیز اپنے بیڈ روم میں جاؤ. نبیل نے اسے پھر سے پیچھے ہٹایا. ہرگز نہیں, میں آج ان کو آئینہ دکھا کر ہی جاؤں گی, آخر ان کو پتہ تو چلے کہ وہ کس حد تک گر چکے ہیں. اونچی اور بلند آواز میں چلا رہی تھی. نبیل نے اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے مشکل پیچھے کھینچا. وہ عجیب جنونی سی ہو رہی تھی, اس کا انداز سیانی سا تھا. مدیہ پاگل مت بنو, یہ کیا طریقہ بات کرنے کا. نبیل اسے ڈرائنگ روم سے باہر کھینچ لایا. اس انسان کے ساتھ یہی طریقہ ہو سکتا ہے بات کرنے کا, یہ درندہ صفت انسان ہمارا باپ نہیں ہو سکتا. وہ چیخ رہی تھی اور نبیل اسے زبردستی کھینچ کے بیڈ روم تک لایا. بیٹھو یہاں, کیوں پاگل ہو رہی ہو, کیا ہوا ہے آخر. نبیل نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خفگی سے کہا. ان کی اصلیت, ان کا جو روپ میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا, اس لیے پاگل ہو رہی ہوں. آپ دیکھ لیتے تو شاید اپنے اس نام نہاد باپ کو اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دیتے, جو ہمارا باپ اور ہماری ماں کا شوہر کہلائے جانے کے بھی لائق نہیں. مدیہ کا بس نہیں چلا تھا, وہ کیسے کیا کر ڈالے. اس کا دل چاہ رہا تھا ممتاز حیات کو گولی سے اڑا دے. اس کے اندر پلنے والی نفرت آج عوج کے سامنے آئی تھی. وہ حشر اٹھا دینے کے در پہ تھی. حالانکہ کسی حد تک نبیل حیات بھی اپنے باپ کے کرتوت جانتا تھا, مگر جو کچھ مدیہ دیکھ چکی تھی, اگر واقعی نبیل بھی دیکھ لیتا تو جیتے جی مر جاتا, پھر باپ کو مار دیتا. یہ شخص اگر ایسا تو میں بھی اسی گندے شخص کی اولاد ہوں, میں بھی انہیں دکھاؤں گی کہ عیاش ہونا کیا ہوتا ہے. وہ جو منہ میں آ رہا تھا بولے جاتی. یہ لو پانی پیو. نبیل نے جگ سے پانی ڈیل کر گلاس اس کی سمت بڑھایا. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, میرے دل و دماغ میں جلتی آگ اس پانی سے بجھنے والی نہیں ہے. وہ نبیل کا ہاتھ ہٹا کر کھڑی ہوگی. مدیہ, فائزہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے پریشان نظروں سے دیکھا. موم پلیز مجھ سے کچھ مت یہ کہیے گا, میرا دماغ پہلے معاف اور کچھ سنا تو پھٹ جائے گا. اس نے اپنی کن پٹیوں کو سہلاتے ہوئے کہا. اتنے میں دوبارہ اس کا سیل فون بجا. مدیہ نے پلٹ کر بیڈ سے اپنا سیل اٹھا کر نمبر دیکھا اور اس پر کال ریسیو کرتے ہوئے سیل کان سے لگا لیا. ہائی جیسی, ہاؤ آر یو. اس نے بلا خوف و خطر بات کی. آئی ایم فائن, تم سنا بار بار فون کیوں کر رہے ہو. مدیہ بات کرتے ہوئے بیڈ روم کے دروازے کی سمت پڑی. ارے واہ, تم پاکستان آ رہے ہو, امیزنگ یار, خوب انجوائے کریں گے, بس جلدی سے آ جاؤ, میں بھی بہت مس کر رہی ہوں, بہت بوریت ہوتی ہے یہاں. وہ بانگے دہل کہتی ہوئی کمرے سے نکل کے فائزہ بیگم اور نبیل ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے. مدیہ جو ایک نارمل مدیہ کے روپ میں ڈھل رہی تھی, ممتاز حیات کی آمد سے دوبارہ پچھلے کھول میں اتر گئی تھی. نبیل کو بے پناہ اذیت کا احساس ہوا, بے بس سا کھڑا تھا. موت تو نبیل دی ماں دی آئی ہوئی نا, اور پیو دی ایک دوجے کو سڈے بازی کرتے رہو. عبداللہ کو فون کروں یا نہ کروں. وہ صبح سے اسی ایک کشمکش کا شکار تھا. یہی سوچا جا رہا تھا کہ اس کا سارا دھیان زری کی طرف تھا, اور اسی وجہ سے وہ رات بھر سو نہیں پایا, کیونکہ ایک ایسا معاملہ تھا جسے وہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا, نہ عبداللہ کے ساتھ, نہ ہی نبیل حیات کے ساتھ, کیونکہ زری ایک ہی عزت تھی تو ایک ہی محبت. دلاور شاہ اپنا راستہ بناتا بھی تو کس کو. ہاں دوجے دی محبت سی, مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آتی بھی. میرے صرف ایک بات کا جواب دو, ٹھیک ہے نبیل حیات کی محبت ہے, تمہارا دوست ہے, ٹھیک ہے, اپنی محبت کو تم کر سکتے ہو سیکریفائز, لیکن زری کی محبت کا کیا. لاکھ دلانا دلاور پھر تیرے تھے نہیں, مطلب وہ بھی تو محبت کرتی ہے نا کسی سے, وہ تمہاری خاطر وہ تمہارے دوست کی خاطر اپنی محبت کو کیوں سیکریفائز کرے. لاکھ دلانت پہ تاڑے تھے دلاور صاحب. اچھا, اس لیے سودوں سے کا سودا طے کرنا تھا تو خود ہی طے کرنا تھا. یہاں اس کے دوستوں کی دوستی کام نہیں آ سکتی تھی, البتہ اسے دوستی کا بھرم ضرور رکھنا تھا, تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دل دلاور شاہ سے شکایت نہ ہو پاتی. اور انہی کوششوں میں زرین ملک کا دل نیزے کی انی پر پروئے جا رہا تھا. دلاور شاہ کا زری کو نظر انداز کرنا زری کے لیے کسی جانور و مرد سے کم نہیں تھا. وہ جانتا تھا کل رات سے اس کا کیا حال ہوا ہوگا, اور اسی حال کو مزید جاننے کے لیے عبداللہ یعنی کارش بھابی کو کال کرنا چاہ رہا تھا, کر نہیں پا رہا تھا, لیکن عبداللہ شاید اس سے بھی زیادہ پریشانی میں مبتلا تھا. جبھی تو اس کا خود فون آ گیا. دلاور نے ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی کال ریسیو کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو. عبداللہ ذرا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ہمیشہ کی طرح فٹ فائن ہو, تم اپنی سناؤ, تم فٹ نہیں لگ رہے. دلاور نے گاڑی موڑتے ہوئے اپنی بات بھی اپنے مطلب کی سمت موڑی. ہاں یار, بہت ڈپریسڈ ہوں میں. عبداللہ نے اعتراف کیا اور دلاور ہمتاً گوش ہوا. آخر ان دونوں بہن بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا. وہ دونوں ہی سے فون کرنے پر مجبور ہو گئے, بس فرق یہ تھا کہ بہن نے رات کو کیا, بھائی نے دن میں. ڈپریسڈ ہونے کی وجہ, اس نے بڑے سکون و تحمل کا مظاہرہ کیا. وکیل تھا, اگر بات پوچھنے کا ڈھنگ خوب جانتا تھا. پاکستان سے بابا کا فون آیا تھا کل. عبداللہ نے بات شروع کی. تو وہ زری کو پاکستان واپس بھیجنے کا اصرار کریں. کیوں. کیونکہ وہ زری کی شادی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی پرپوزل آیا تھا. اور تو یہ ڈپریشن ہے. دلاور نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا. یہ ڈپریشن کچھ کم نہیں ہے دلاور, بہت بڑا مسئلہ. میں بھی زری کو پاکستان نہیں بھیجنا چاہتا, جبکہ وہ ضد پر اڑے ہوئے. میری بات سے تو وہ ایسے ہی کھار کھاتے ہیں. عبداللہ پریشانی کا شکار تھا. کیا بات کہی انہوں تم نے. بس میں نے تو یہی کہا کہ میں زری کو اس کے لاسٹ ایگزام سے پہلے نہیں بھیجوں گا, اور اگر بھیجوں گا بھی تو شادی زری کی پسند سے ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. عبداللہ نے اپنی بات دہرائی. بات تو بڑی انقلاب کی ہے تم نے, مگر کیا یقین ہے کہ تم اس پر قائم بھی رہو گے. دلاور شاہ اس کی ثابت قدمی کا یقین چاہ رہا تھا. دلاور صاحب, میں تمہارا دوست ہوں, اور اپنے دوست کو تم بہتر طور پر جانتے ہو, مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن گستاخی معاف, ایک بات کہنا چاہوں گا تم سے. دلاور نے احتراماً کا. کہو. اپنی بہن کو, میرا مطلب زرین ملک کو تم اس کی پسند کی آزادی تو دے رہے ہو, اگر یہی آزادی تمہارے لیے مشکل بن گئی تو. دلاور ایک بک شاپ کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہوئے ایک پوائنٹ کی بات پوچھ رہا تھا. ہرگز نہیں, زرین ملک میری بہن ہے, میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ میری بس ساتھ سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلائے گی. وہ خود تو مشکل میں پڑ سکتی ہے, لیکن میرے لیے مشکل کھڑی نہیں کر سکتی. جو کہوں گا وہ مانے گی. عبداللہ کے لہجے میں یقین تھا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کسی کے دل کا حال تو کوئی بھی نہیں جانتا. کبھی کبھی کسی کی پسند پوری کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے.
جو مشکل کام ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ بہن اور بیٹیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. میں ہائر اسٹڈی کے لیے انگلینڈ آیا تھا اور زری کی بھی ایک خواہش تھی کہ وہ ہائر اسٹڈی کے لیے جائے. سو دیکھ لو میں نے اس کی خواہش پوری کر دی, چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری فیملی کی مخالفت مول لینی پڑی, میں نے لے لی. اور دیکھ لینا اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا. عبداللہ کی بات اور لہجے کی مضبوطی سے دلاور کو یقین ہو گیا کہ وہ زری کے لیے ڈٹ جائے گا. لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ زری کسی اور کی پسند تھی اور پسند کسی اور کو کرتی تھی. عبداللہ کو اگر پتہ چلتا تو وہ کس کا ساتھ دیتا, زری کا یا پھر نبیل کا؟ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا. اس ٹاپک پہ اگر سوچا بھی جاتا تو دماغ شل ہو جاتا, اور دلاور اکثر اس سارے معاملے سے دامن بچا کے گزر جاتا. بات زری کی ہوتی ہے, نبیل کے وقت سے نظر انداز کر ڈالتا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, تم ذرا ٹینشن مت لو. وہ اس کے ساتھ موبائل پر بات کرتا گاڑی سے نکلا ہے. یار ٹینشن تو ہوگی, سارا معاملے بہت سنگین ہے. اب دیکھو اگر ایگزامس کے بعد زری پاکستان سے آتی ہے تو بابا جان کی یہی کوشش ہوگی کہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دیں, جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے پاکستان جائے, وہاں دوبارہ سے ایڈجسٹ کرے, پھر پتہ چلے کہ وہ جگیردار و حویلی والوں سے شادی کر کے نبھا سکتی ہے یا نہیں. تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ دلاور گاڑی لاک کر کے مضبوط قدم اٹھاتا بک شاپ کی طرف آ گیا. یہ سب اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ جاؤں. عبداللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. تم پاکستان آ جاؤ کہ نگارش بھابی وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے گی, لیکن تمہارے گھر والے تو اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. جانتا ہوں, اور اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح لاہور میں اپنا گھر لے لوں. میں نے تمہیں اس لیے فون کیا کہ تم میرے لیے کوئی اچھا سا گھر دیکھو. او تو یہ معاملہ ہے. ہاں یار مجبوری ہے, ذریعے کے لیے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی, وہ تو پل میں ہتھیار ڈال دے گی. میں نے اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو, اچھا ارادہ تمہارا. میں بات کروں گا کسی سے. گھر کرائے پر لینا یا ذاتی؟ نہیں یار میں کرائے کا جھنجٹ نہیں پال سکتا, ذاتی لوں گا. اگر دوبارہ انگلینڈ آیا تو اس گھر کی ذمہ داری تم ہی سنبھالو گے. عبداللہ نے پہلے سے اطلاع دے دینا ضروری سمجھا, جس پر دلاور کے تیور بدل گئے. کیوں؟ میں تم دونوں کا مینیجر ہوں, سیکرٹری ہوں یا چوکیدار؟ پہلے تم دونوں کی چیزیں لے کر دوں, پھر ان کی حفاظت بھی کروں. اور واہ کیا بات ہے جناب, ساری زندگی تم دونوں کے کاموں میں گزاروں دوں اور اپنا کچھ نہ کروں. دلاور نے اسے کھری کھری سنا ڈالی. عبداللہ نے اس کی بات پر ایک دم کہہ کر لگا کہ اپنا کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ غصے میں تھا اور عبداللہ اسے چھیڑ رہا تھا. جنازہ جائز کرنا ہے جیسے تم نے کیا. صرف جنازہ جائز کرنا ہے, شادی نہیں کرنی تم نے؟ جنازہ جائز کرنا ہے, سمجھ نہیں آئی میں نے اس گالتی ویسے. عبداللہ نے دوبارہ چھیڑا. عبداللہ صاحب تم اس وقت فون پہ میرے سامنے ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. میرے کرنے کا سن کر تمہارے کانوں سے دھواں نہ نکل جاتا تو میرا نام بھی دلاور شاہ نہیں. وہ ایک ایک لفظ غصے اور خفگی سے چبا کر بولا, جس پر عبداللہ کو جیسے ہنسی اور کہکوں کا دورہ پڑ گیا. اس لیے تو کہتے ہیں ابھی ہمارے کام نپٹا لو, پھر بعد میں تمہیں فرصت ہی کب ملے گی بھلا. ایسی کی تیسی تمہارے کام ہوں گے, بس تمہیں گھر لے کر دوں گا, بعد میں جو بھی چاہے کرتے رہنا, سمجھے تم؟ دلاور نے سے ہری جھنڈی دکھائی. ارے یار تم جانتے ہو تمہارے سوائے سے کوئی کام نہیں کر سکتے, اس لیے تم سے کہنے پڑتے ہیں, مجبوری ہے ہماری. کیوں؟ کیا میں پراپرٹی ڈیلر ہوں؟ کسی نے گھر لینا ہے, کسی نے شو روم بنانا ہے. ایک کے بابا صاحب کینیڈا سے پاکستان آئے تو وہ پریشان ہے, ایک کے بابا جان پاکستان سے انگلینڈ جانا چاہ رہے تو وہ پریشان ہے, ایک کو مدیحہ حیات نے ستا رکھا تو دوسرا جنین ملک کے لیے ستایا جا رہا ہے. واہ میرے دوستو کن الجھنوں میں الجھ گئے ہو. دلاور در حقیقت ان کا مذاق اڑا رہا تھا, جس پر عبداللہ بھی اپنی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی نہیں روک پایا تھا. گال تو صحیح ہے, لے دے کہ سارے دلاور تو پیچھے ہوئے ہوئے ہیں. ہاں یار یہ تو تم سچ ہی کہہ رہے ہو, بہت الجھ گئے ہم لوگ, اور دعا کرتے کہ اللہ تمہیں بھی الجھا دے شادی کے چکروں میں. مجھے الجھنے دو گے تو میں الجھوں گا نا, جب تک تم دونوں میرے پیچھے پڑے رہو گے میرا کچھ نہیں بننے والا. آج دلاور شاہ کو رہ کے اپنا خیال آ رہا تھا. اوئے ہوئے چلو تھوڑا سیلفش بھی تو بن جائے, اپنا بھی تو کچھ سوچ لو نا. کیا بات ہے جناب, آج بار بار اپنے لیے دہائی دی جا رہی, کوئی خاص وجہ؟ عبداللہ نے مانی کھیلی سے پوچھا, جس پر دلاور کہکا لگا کے ہنسا. وجہ کیا ہوگی یار, آج بے وجہ شادی کا دل کر رہا ہے. دلاور اس سے بھی زیادہ مانی کھیلی سے بولا. اوئے ہوئے بے وجہ ہی بیاہ کرانا انہیں. اوئے ہوئے بڑے بےتاب لگتے ہو. بطول آنٹی سے بات کروں کہ ان کے بیٹے کو شادی کا دل کر رہا ہے؟ جوانی منہ کو آ رہی ہے, صبر نہیں ہو رہا شہزادے سے. تمہاری بطول آنٹی کو خود ہی پتہ کہ ان کا بیٹا کیسا ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں ایک بات اور, جوانی کو کبھی اتنا بے صبرا بھی نہیں ہونے دیا کہ منہ کو آنے لگے. بس میں ہر چیز کو ایک حد تک رکھنے کا قائل ہوں. دلاور نے سزائیہ سے جواب دیا. ویسے ایک بات تو بتاؤ یار, تمہیں کوئی پسند بھی ہے یا نہیں؟ نہ جانے کہ عبداللہ نے بے ساختہ ہی سوال کر ڈالا, اور دلاور کے فرفر بولنے والے ہونٹ چپ کا تالا پڑ گیا. وہ عجیب تذبذب کا شکار ہو گیا. کیا بات ہے دلاور, چپ کیوں ہو گئے؟ کیا میں ذرا پرسنل ہو گیا ہوں؟ عبداللہ نے سنجیدگی سے مخاطب کیا. ارے نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں, ابھی اس پسند ناپسند کے معاملے پر دھیان نہیں دیا, لیکن جب دیا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا. دلاور نے شائستگی سے بات ڈالی. کیا پوچھ سکتا ہوں کہ اگر تم نے اس معاملے میں دھیان دیا تو تمہاری پسند تمہارا انتخاب کیسی لڑکی ہوگی؟ عبداللہ کا ایک اور کھوجتا ہوا سوال ہے, اور دلاور کی آنکھوں کے سامنے ایک نرم ملائم اور دلکش سراپا پوری آب و تاب کے ساتھ سچ گیا. محبت اور مٹھاس سے گوندا ہوا دلاور شاہ کے عشق میں پور پور ڈوبا ہوا. تیری بہن وغیرہ ہی ہوئے گا, تینوں سالہ بنانا انہیں. کیا پھر کچھ غلط پوچھ لیا میں نے؟ عبداللہ نے پھر متوجہ کیا اسے. میری پسند میری اماں بہتر جانتی, ہو سکے تو ان سے پوچھ لو. دلاور نے بات ہی ختم کر ڈالی, اور عبداللہ اس کے جواب پر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا. کیا تم اپنی اماں کی پسند سے شادی کرو گے؟ ہاں کہہ سکتے ہو, کیونکہ میری اور میری اماں کی پسند تقریباً ایک ہی ہوگی, جس سے وہ کہیں گی میں شادی کروں گا. دلاور کے جواب پر عبداللہ نے گہری سانس کھینچی, پھر چند اور باتوں کے بعد فون بند کر ڈالا. لیکن دلاور کے ذہن میں ہزاروں سوچے, ہزاروں الجھنیں چھوڑ کے, جس کا دماغ بوجھل و منتشر ہو رہا تھا, وہ بوجھل قدم اٹھاتا بک شاپ کے اندر آ کے کچھ کتابیں لینی تھی. جا خرید لا. پھر ایک لیلا گھری ہوئی ہے نئے زمانے کی تلخیوں میں, پھر ایک وعدہ امر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلا. ابھی تو پھرتے ہو دوستوں میں عزیز, کوئی جدا نہیں ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا.
محبتوں میں تو پتھروں کو بھی موم ہوتے سنا ہے، لیکن تمہارے دل پہ اثر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔ وہ جس کی خاطر زمانے بھر کو بنا رہے ہو تم اپنا دشمن، وہی نہ اپنا اگر ہوا تو محبتوں کا پتہ چلے گا۔ نگارش کسی کام سے باہر نکلی تھی، لیکن گھر کے چھوٹے سے لان میں سے سفید کاغذ سے آپس بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کاغذ اٹھا کر پڑھا۔ زری کی ہینڈ رائٹنگ میں چند اشعار تحریر تھے، جن کو پڑھ کے نگارش نے چونک کر زری کے بیڈ روم کی کھڑکی کی سمت دیکھا، جہاں سے اور بھی کاغذ زمین کی طرف چلے آ رہے تھے۔ اس نے ڈائری پھاڑ ڈالی تھی شاید۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کیس نے؟ نگارش چکرا گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کا رخ زری کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ اس نے آتے دروازہ دھڑام سے کھولا۔ زری! نگارش نے تڑپ کے پکارا اسے اور تیر کی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ اس نے بے تحاشا آنسو بہاتی ہچکیوں سے روتی ہوئی زری کو دونوں بازو سے تھام لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نگارش نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں، تڑپ مٹا رہی ہوں اپنے اندر کی۔ یہ لفظ صرف لفظ نہیں ہے، اس شخص کی یاد ہے، اس کی تڑپ، اس کی طلب ہے۔ جب جب اس کے لیے تڑپی تب تب میں نے لفظ تحریر کیا، جب جب اس کی یاد کیا تب تب اپنے دل کا حال لکھا ہے۔ اور وہ شخص میری تڑپ، میرے حال کا، دل کا حال ہی نہیں جانتا، انجان بنا پھر رہا ہے مجھ سے، جیسے میرا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ جیسے اس کے انجان پن سے مجھے تو درد ہی نہیں ہوتا، مجھے تو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ پورا 1 سال ہو گیا اسے دیکھے ہوئے، اس سے بات کیے ہوئے۔ آج میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فون کرے تو میرا دیوتا بن بیٹھا۔ اس کے سامنے ایڑیاں رگڑتی رہی، لیکن اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگانے کی زحمت نہیں کی۔ جانتی ہیں آپ کتنی بار فون کیا میں نے؟ 10 بار، پورے 10 بار، اور 10 بار اس نے تڑپ کا تماشا دیکھا۔ ایک بٹن، محض ایک بٹن دبا کر اس تڑپ کو کان سے لگا کے قرار نہیں دیا، صرف یہ سوچ کر کہ کہیں زری سے قرار اس تسلی کی عادی نہ ہو جائے، کہیں سے عمر بھر کا ساتھ نہ مانگ لے۔ بھابی میری بات کاغذ پر لکھ کے رکھ لیں، وہی شخص دوستیاں نبھانے والا شخص ہے، محبتیں نہیں۔ وہ کبھی میری محبت پر ترس نہیں کھائے گا، کبھی گلے نہیں لگائے گا، وہ کبھی بھی زرین ملک پر اپنی نگاہ یار کی برسات نہیں برسائے گا، اور میں ترس ترس کر پیاسے صحرا کی مانند ہو جاؤں گی۔ زری رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ دلاور شاہ کے ممکنہ ستم سے آگاہ بھی کر رہی تھی۔ نگارش سے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ زری پلیز کیوں اتنی بدگمان ہو رہی؟ ہو سکتا ہے اسے تمہاری کال کا پتہ ہی نہ چلا، ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو یا پھر سیلی اس کے پاس نہ ہو۔ نگارش نے اس کی تسلی کے لیے کئی بہانے ڈھونڈے، جس پر زری بے ساختہ تلخی سے مسکرائی۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس سیل نہ ہو۔ سیل اس کے پاس تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، پھر بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے میری ہی کال ریسیو نہیں کی، نظر انداز کر دی۔ اس کے سیل پر وائبریشن ہوتی رہی، وہ دیکھتا رہا، میری تڑپ کا تماشا دیکھتا رہا۔ زری ایک ایک بات یوں بتا رہی تھی جیسے وہ اس کے سامنے کھڑی رہی تھی، اور یا پھر اسے الہام ہوا تھا ہو۔ ایسے عالم میں اگر دلاور شاہ اس کی باتیں سن لیتا تو یقیناً ششدر رہ جاتا۔ اس کی باتیں، اس کی عادتیں تو ویسے جانتی تھی جیسے اس کے اندر بستی تھی اور ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن زری، اس سے بھلا کیا پرابلم تھی کال ریسیو کرنے میں؟ پرابلم تھی بھابی، پرابلم ہی تو تھی، آپ نہیں سمجھتی اس بامروت شخص کی پرابلمز کو۔ اس نے دکھ سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ مگر زری تم خواہ کا اپنے دل جلا رہی ہو، دلاور بھائی تمہارے ہی ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے۔ ایک دن نگارش نے پکا کری جا رہی ہے۔ نگارش اسے حوصلہ اس کا گرنے نہیں دیتی تھی۔ زری بے تحاشا رونے کے بعد راکنگ چیئر پر گرنے کے انداز میں ٹھہر گئی، لیکن اچانک بجنے والے اس کے سیل نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ نگارش نے لپک کر اس کا سیل بیڈ سے اٹھایا، اس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ زری، بطول آنٹی کی کال ہے، نگارش نے چہکتے ہوئے پرجوش سے انداز میں کہا۔ زری نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھا، لیکن نگارش نے اتنے میں کال آن کر کے موبائل زری کے ہاتھ سے کان سے لگا دیا۔ السلام علیکم، زری نے بمشکل اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ بطول شاہ کا پرسکون ٹھہرا ہوا لہجہ اور محبت بھری آواز سنائی دی۔ جی ٹھیک ہوں میں، زری، اور کہتی بھی تو کیا؟ او اچھا، تو تم نے میرے دلاور کی طرح جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ ان کی بات پر زری کا دل زور سے دھڑکا کہ انہیں میرے حال میں میری کنڈیشن کا کیسے پتہ چلا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ بھی یہی کہتا ہے، حالانکہ بات پل میں سمجھ آتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں سمجھا نہیں۔ بطول ذرا مسکرا کے بولی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ زری نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اسی کی جس سے تم بات کرنا چاہ رہی تھی، جس کو تم نے 10 بار کو ریدا ہے، 10 بار ضرب لگائی ہے تم نے۔ بطول شاہ کی بات سن کر زری کا دل تھک سے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے سیل فون چھوڑتے چھوڑتے بچا اسے جان کر حیرت ہوئی کہ دلاور شاہ نے اپنی اماں کو کیسے بتایا۔ بیٹا، اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں، مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتے، میں اس کی ماں ہی نہیں ہمراز بھی ہوں۔ اس کی ہر بات جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے کل رات زندگی میں پہلی بار اس کے نمبر پر فون کیا، لیکن وہ سن نہیں سکا۔ لیکن بیٹا، اس کے فون نہ سننے پر دل برداشتہ مت ہونا، اس کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ تمہاری کال سے بہت ڈسٹرب تھا، پریشان تھا کہ آج زری اپنی چپ کیوں توڑ رہی ہے، آخر کیا بچا، اور یقیناً اسی پریشانی میں وہ رات بھر سویا بھی نہیں ہوگا۔ بطول شاہ بات کر رہی تھی اور زری کے دل پر پھوار برس رہی تھی۔ اس کے لیے احساس ہی بڑا دلکش تھا کہ دلاور شاہ نے اسے کسی کے ساتھ ڈسکس تو کیا، نہ کسی کے سامنے اس کا نام لیا، اس کا ذکر کیا، کال بے شک نہیں سنی، مگر کال پر پریشان تو ہوا، رات بھر سویا نہیں، جاگ کر مجھے سوچا تو ہے نا۔ وہ بے ساختہ پلکیں موند کر دل میں تشکر کا احساس لے خدا کے حضور جھک کے دل سجدے پہ سجدہ کر رہا تھا، روح شانت ہو چکی تھی۔ لخت لانا، تینوں نے پوچھا، تیرو سوچیا تے ہے نا؟ ہاں ہاں حق ہاں، فٹے منہ تیرے تے، تو بڑی جا اودی راج وشی جا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے چہرے پر بکھرنے والے سکون و اطمینان کے رنگ نگارش کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکے۔ نگارش اس کے قریب اور زری نے شدت جذبات اور خوشی کے احساس سے مغلوب ہوتے نگارش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ تم پاکستان کب آ رہی ہو؟ بطول شاہ نے ذرا ٹھہر کے سوال کیا۔ نیکسٹ منڈے سے میرے فائنل ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، مہینہ یا پھر 1.5 مہینہ لگ جائے گا میری واپسی کو۔ اچھی بات ہے، جلدی سے آ جاؤ، میں بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں۔
جی ضرور، کیوں نہیں، زری سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نگارش کیسی ہے؟ جی نگارش بھابھی بھی ٹھیک ہے، میرے پاس ہی ہے۔ ارے واہ، بات کرو میری۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور زری نے اللہ حافظ کہتے فون نگارش کو تھما دیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیسی ہو؟ جی اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بیٹا پاکستان کا چکر لگاؤ، تم لوگ کیا کینیڈا کے ہو کر رہ گئے ہو؟ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ پاکستان آئیں گے۔ عبداللہ خود بھی کہہ رہے تھے کافی عرصہ ہو گیا، اب تو دلاور بھائی کی طرح نبیل بھائی بھی چلے گئے۔ عبداللہ بہت اکیلا فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اکیلا بندہ اکیلا ہی فیل کرے گا نا، بس جلدی سے آ جاؤ۔ ضرور آئیں گے آنٹی، آپ دعا کیجیے، بس کچھ پریشانی اللہ کرے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا۔ بطول شاہ نے تسلی دی، پھر کافی دیر نگارش کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی اور جیسے فون بند ہوا نگارش زری پر چڑھ دوڑی۔ اب بولو محترمہ، کیا کہا تھا میں نے؟ کب سے سمجھا رہی ہوں، تسلیاں دے رہی ہوں، لیکن تم کو پاگل پن کی حد کر ڈالی، تڑپ تڑپ کر میرا کلیجہ بھی تڑپا ڈالا۔ تھوڑی دیر اور بطول آنٹی کا فون آتا تو میں خود رونے والی تھی۔ نگارش نے چپت رسید کرتے ہوئے کہا اور زری کھلکھلاتی ہوئی ہنستی ہوئی مسرور سی ہو رہی تھی۔ بس بھابھی، اس نے مجھے نظر انداز بھی تو ایسے ہی کیا کہ میرے دل میں ایک بات کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کس بات کا خوف؟ نگارش نے ٹھٹک کے پوچھا۔ بقول شاعر، جسے اپنا یار کہنا اسے چھوڑنا بھور میں، یہ حدیث سے دل برا ہے، یہ کمال دل بری ہے۔ ماں صدقے جاری تیری شعر و شاعری دے۔ زری نے شعر کہتے ہوئے نگارش کو دیکھا۔ بس اسی بات سے ڈر گئی تھی کہ میرا دل بر بھی مجھے بھور میں نہ چھوڑ جائے۔ بھاڑ میں گئی تمہاری شاعری، سر درد کر ڈالا۔ نگارش سے کھینچ کر کشن مارتے ہوئے باہر نکل کے زری ایک بار پھر کھلکھلائی تھی، سرشار سی راکنگ چیئر پر جھولنے لگی، ہونٹ پہ وجہ مسکرا رہے تھے۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ نیکسی کے دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے دانیال کی آواز سنائی دی۔ عائشہ افندی کے قدم ٹھہر گئے۔ حویلی کی طرف؟ کیوں؟ ارے کیوں کا کیا مطلب؟ کیوں کا مطلب آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر کیوں جا رہی ہیں آپ؟ دانیال عشاء کی نماز پڑھ کے اور ابھی بھی کچن سے پانی پی کر نکلا جب ان کو کہیں باہر جاتے دیکھ کر رک گیا۔ میری طبیعت کافی بہتر ہے، ایک ہی جگہ رہ کر دماغ بھی تھک گیا اور جسم بھی۔ بے شک سبھی ہماری باری میرے پاس آتے رہتے، لیکن میں تو ایک ہی جگہ کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ کافی دھیمے سے کہتی، دانیال ان کی بات اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلانے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جانا چاہیے آپ کو۔ انوشا کہاں ہے؟ انوشا بھی وہیں ہوگی لڑکیوں کے پاس، تو پھر میں اکیلا گھر پر کیا کروں گا؟ چلیے میں بھی چلتا ہوں۔ وہ تعجب سے کہتے ہیں ان کے ساتھ ہولی اور عائشہ افندی بے ساختہ اس کی بات پر مسکرا اٹھی اور وہ دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تھا کہ سبھی ایک دم چہک اٹھے۔ کومل اور آذری ان کے بڑے بھتیجے بھتیجی تھے اور وہی دونوں سب سے زیادہ خوش ہو کر ان کی طرف آئے تھے۔ دونوں ہی اپنی بے ساختگی پر پل بھر کے لیے ٹھٹک سے گئے۔ کومل نے آذر کو دیکھ کر چہرہ جھکا لیا، جبکہ آذر نے آگے بڑھ کر عائشہ پھپھو کا بازو تھام لیا۔ آئیے پھپھو، یہاں بیٹھیے۔ آذر نے اپنی جگہ پیش کی ہوئے نرمی سے مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، آج کیا محفل لگا رکھی ہے؟ انہوں نے آذر سے پوچھا جو شنگ پارٹی میں ذرا کم ہی نظر آتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت کاروباری سلسلوں میں گزرتا تھا، گھر پہ ہوتا تب بھی وہ کار افندی، اسرار افندی اور اظہار افندی کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ڈسکس کرنے میں مصروف نظر آتا۔ پھپھو دراصل یہ محفل میں نے نہیں لگائی بلکہ لگوائی گئی، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ ہماری اس شرارتی بلی کا۔ آذر نے کلین پر بیٹھی انوشا کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے دانیال کو حیرت بھی ہوئی اور دلچسپی بھی۔ وہ ایسے کہ میں اپنے عشاء کی نماز کے پڑھ کے اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے جا رہا تھا، جب یہ مجھے سینی سے پکڑ لائی اور اپنی بات منوانے کی ضد کر رہی ہے، مگر اس کی بات ماننا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ آذر اپنی پھپھی زاد کزن انوشا کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جو معصوم اور مسکین سی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ کیسی بات، کیسی ضد اور کیسا فیصلہ؟ عائشہ افندی کو تجسس ہوا کہ ان کی بیٹی ان کے بھتیجے سے کیا منوانا چاہ رہی ہے، وہ بھی اتنے لوگوں کے ساتھ مل کر۔ آذر بھائی، دس از ناٹ فیئر، آپ ہمارا پلان لیک آؤٹ کر رہے ہیں، انوشا خفگی سے منہ بنا کر بولی۔ تو کیا اس پلان کو تم لوگوں نے سیکرٹ رکھنا ہے؟ آذر کو حیرانی ہوئی۔ نہیں سیکرٹ تو نہیں رکھنا، لیکن پہلے آپ کی اجازت تو مل جائے، پہلے آپ تو مان جائے نا۔ کام بہت مشکل ہے، میرا ماننا آسان نہیں ہے، یوں سمجھ لو یہ ایک رسک ہے اور میں اکیلا اتنی عوام کا رسک نہیں لے سکتا۔ آذر نے عوام کہتے ہوئے لڑکیوں کی سمت اشارہ کی، جس پر دانیال اور احمد مسکرا دی۔ تو آپ دانیال بھائی کو اور احمد بھائی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ انوشا بھرپور طریقے سے کیس لڑی تھی، ساری لڑکیوں نے دل ہی دل میں اس کی ہمت اور حوصلے کو داد دی۔ اوکے، میں اگر اجازت دے بھی دیتا ہوں تو ڈیڈ سے اجازت کون لے گا؟ آذر نے دوسرے پہاڑ کا ذکر کیا، جس کو سر کرنا واقعی سب کے لیے مشکل تھا۔ ان سے صرف 2 ہی لوگ اجازت لے سکتے ہیں، انوشا نے فوراً کہا، ایک آپ اور ایک علی سے۔ اس نے آذر کی سمت اشارہ کیا، لیکن اس کی بات پہ کومل نے چونک کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر جو رنگ بھرا تھا وہ آذر کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا، اور آذر یہ رنگ دیکھ کر حیرت زدہ سا رہ گیا۔ انی دیا تینوں لائک کر دی ہور کی ہے؟ نہیں مطلب تیریاں حیرانیاں ہی نہیں مکدیاں پئیاں۔ کومل کے چہرے پر ایک واضح ناگواری تھی، جو کسی اور کو تو نہ سی لیکن آذر کو بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ ویسے یار مجھے اس طرح کا پیارا سا سونا سا پی ڈی ایف پسند ہے، کلیئر کٹ ہو، ایک کی لفظ پڑھیا جاوے، لیکن ایسے پی ڈی ایف بہت کم دستیاب ہوتے ہیں۔ ایسے پی ڈی ایف وہی ہوتے ہیں جو میں خود اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں۔ کومل کے چہرے پر ایک واضح ناگواری تھی، جو کسی اور کو نہ سی لیکن آذر کو بڑی شدت سے محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود ڈائریکٹ کومل کے چہرے کی سمت دیکھنے پر مجبور تھا، اور دوسری طرف کومل بھی اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش اور الجھی ہوئی کھوج محسوس کر چکی تھی۔ تبھی ذرا سا پہلو بدل کر چہرے کا رخ موڑ لیا، لیکن آذر نے اپنی نظروں کا پہلو پھر بھی نہیں بدلا۔ آذر، دانیہ نے اسے ٹوکا دیا۔ وہ بڑے الجھے ہوئے انداز میں متوجہ ہوا، کیونکہ وہ ہنوز کومل کی سمت دیکھ رہا تھا۔ انوشا تم سے کچھ کہہ رہی تھی شاید، دانیہ نے اسے یاد دلایا۔ سن رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ آذر کا لہجہ پرسوچ اور مبہم سا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک اچٹتی سی نظر کومل پر ڈالی، اپنے قریب بیٹھی حرمت اور رانیہ کی طرف متوجہ تھی۔
کیا مطلب آپ کا؟ کیا سمجھ نہیں پا رہے؟ انوشا کو آذر کی بات سمجھ نہیں ہے مگر دانیال خود بخوبی سمجھ گیا. یہی کہ آپ لوگوں کا پروگرام کینسل ہونا چاہیے. پھر اوکے. آذر بہت ٹھہر کے بات کر رہا تھا. آذر بھائی پلیز ہمارا پروگرام اوکے ہونا چاہیے, کینسل نہیں. اس لیے تو آپ کے سامنے عدالت لگا رکھی ہے, پلیز کچھ رحم کریں, فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے. انوشا انتہائی لجاجت سے بولی. تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کام علیزہ سے کہنا چاہیے. ڈیڈ مجھے تو انکار کر سکتے ہیں لیکن علیزہ کو نہیں. آذر نے کومل کے چہرے کے تاثرات دوبارہ جانچنے کے لیے جان بوجھ کر علیزہ کا نام لیا, لیکن اس بار شاید وہ اپنے تاثرات کنٹرول کر چکی تھی. اس کا چہرہ نارمل تھا. علیزہ سے؟ لیکن وہ تو سوچ چکی ہوگی. انوشا نے وال کلاک دیکھا, 11:15 کا ٹائم ہو رہا تھا. علیزہ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی سونے کے لیے چلی جاتی تھی. تو کوئی بات نہیں, صبح کا انتظار کر لو, صبح بات کر لینا. آذر نے کندھے اچکا. علیزہ جاگ رہی ہے, زین نے اندر آتے ہوئے اسے گڈ نیوز سنائی. سچ؟ انوشا چہکی. سچ؟ زین نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. مگر تمہیں کیسے پتا کہ علیزہ جاگ رہی ہے؟ علیزہ جاگ رہی ہے. انوشا کو ایک اور سوال سوچا. علیزہ کی لاڈلی رچو ابھی بھی اس کے بیڈ روم سے نکلتی دکھائی دی, جس کا مطلب ہے شہزادی علیزہ اپنی خوابگاہ میں بھی ابھی جاگ رہی ہیں. آپ نے اپنی کوئی عرضی پیش کرنی ہو تو کر سکتی ہیں. زین نے صوفے پر بیٹھ کر آلتی پالتی مارتے شاہانہ انداز میں جواب سے نوازا. ارے واہ, یہ تو کمال ہو گیا, آج تو علیزہ بھی جاگ رہی ہے. احمد مسکرا کر بولا. میں بھی علیزہ کو بلا کے لاتی ہوں. انوشا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی. وہ سب انوشا کی پھرتی پہ ہنس پڑے. اب تو عائشہ فندی کی طرح آذر اور دانیال بھی سارا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد انوشا علیزہ کے ہاتھ پکڑے سے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. عائشہ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ علیزہ نے سب کو سلام کرنے کے بعد سیدھی عائشہ فندی کے پاس آئی. اللہ کا شکر ہے بیٹا, میں بالکل ٹھیک. تم سناؤ کیسی ہو؟ انہوں نے نرمی اور شفقت سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا. میں بھی ٹھیک ہوں, بس سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ انوشا آپی نے بلا لیا. علیزہ ان سب لوگوں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی. تمہاری انوشا آپی نے تمہیں کسی کام کے لیے بلایا؟ عائشہ فندی مسکرا کر بولی. کسی کام کے لیے؟ علیزہ نے سوالیہ نظر سے انوشا کی سمت دیکھا. جی ہاں, کام کے لیے بلایا, کیونکہ یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا. انوشا نے تمہید باندھی. کیسا کام؟ علیزہ کو حیرانی ہوئی. ارے ڈیئر, کوئی ایسا ویسا کام نہیں, بس یوں سمجھ لو کہ آب و ہوا تبدیل کرنے کا کام ہے. احمد نے بھی مداخلت کی. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. علیزہ ان کی پہیلیاں نہیں بوجھ پا سکتی تھی. مطلب کہ ان سب لوگوں کو گھومنے پھرنے کا پروگرام ہے. آذر نے اس کی مشکل آسان کی. اوہ اچھا, تو اس میں مشکل کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی. مشکل یہ کہ ان کا پروگرام مری اور اسلام آباد گھومنے کا, لاہور کی سڑکوں سے نکل کر اسلام آباد کی سڑکوں پر پھرنا چاہتے ہیں. آذر نے مزید اطلاع ہم پہنچائی, جس پر علیزہ کو چنبا ہوا. ریئلی؟ آف کورس یار, اگر تم ساتھ دے دو تو. انوشا کو خود میدان میں اترنا پڑا. میں ساتھ دے دوں؟ وہ کیسے؟ اسے ناسمجھی سے پوچھا. ڈیڈ سے اجازت لے کر. انوشا نے مدعا بیان کیا. اوہ تو یہ کام ہے؟ علیزہ نے سر ہلایا. ہاں یار, یہی کام ہے, اور یہی سب سے مشکل کام ہے جو صرف تم کر سکتی ہو. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن علیزہ چپ ہوگی. لیکن کیا؟ انوشا بے صبری سے بولی. لیکن اگر پاپا نہ مانے تو؟ اس نے انکار کا خدشہ ظاہر کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کوئی کام کرو وہ انکار کرے. انوشا کو کامل یقین تھا وہ مان جائیں گے. تو پھر آذر بھائی سے کہیں وہ پاپا سے اجازت لینے میں میرا ساتھ دے, میرے ساتھ چلے. علیزہ نے معصومیت اور سادگی سے کہا. لیکن ذرا فاصلے پر بیٹھی کومل نے سانپ کی طرح پھنکار کے سر اٹھایا. اس کی نظروں میں کسی تلوار کی سی کاٹ تھی. ارے ہاں, یہ بھی اچھا آئیڈیا. آپ لوگوں کو ڈیڈ سے ایک ساتھ اجازت مانگنی چاہیے, وہ آپ دونوں کو انکار نہیں کریں گے. آذر بھائی پلیز اٹھ جائیں ورنہ ڈیڈ سو جائیں گے. انوشا ہر طرف بس جلدی میں چاہ رہی تھی. تو اچھا ہے نا, صبح بات کریں گے, ڈیڈ کا موڈ بھی فریش ہوگا. آذر نے اسے روکنا چاہا. نہیں صبح نہیں, ابھی بات کریں. وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی, اس کی ضد سے مجبور ہو کر آذر کو بلا کر اٹھنا پڑا. انوشا بھی آج اس کی نرمی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی. آذر بھی اسے اس لیے انکار نہیں کر پایا کہ اس کی اکلوتی پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس نے آج تک ان سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا. آج بھی نہ جانے کس موڈ میں تھی کہ نوکی فرمائش کر بیٹھی اور آذر سے انکار کرنا مشکل ہو گیا. چلو علیزہ تم بھی ساتھ جاؤ, اور سنو اجازت لے کر ہی آنا. اس نے علیزہ کو آذر کے ساتھ بھیجا اور ساتھ ساتھ تاکید کرنا بھی ضروری سمجھا, اور دونوں ایک ساتھ ڈرائنگ روم سے نکلے. لیکن باقی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی کومل نے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے آذر اور علیزہ کو کافی تیز اور سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھا. اس کے دل میں رقابت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں. اس کا بس نہیں چلا تھا وہ کیا سے کیا کر ڈالے. کومل کیا دیکھ رہی ہو؟ حرمت نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے متوجہ کے وہ ایک دم چونک اٹھی. کچھ نہیں, وہ مختصر سا جواب دیتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی. کہاں جا رہی ہو؟ حرمت نے دوبارہ استفسار کیا. میرا سر درد کر رہا ہے, میں اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں. وہ اپنی گن پٹی سے ہلاتے ہوئے بڑے ضبط سے کہتی وہاں سے چلی گئی. اور حرمت پیچھے دیکھتی رہ گئی, کیونکہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں اسے اصرار کر کے روک بھی نہیں سکتی تھی, نہ ہی اسے سمجھا سکتی تھی. اس کا موڈ پہلے خراب تھا, غصے میں کچھ بول دیتی تو قوم کا تماشا بن جاتا. جب بھی مجبوراً حرمت کو چپ ہو کے بیٹھنا پڑا تاکہ وہاں موجود اور لوگوں کو بھی کومل کے رویے کی خبر نہ ہو. لیکن حرمت یہ نہیں جانتی تھی کہ دانیال بھی سب کچھ جانتا, اور اس وقت کومل کی تمام حرکتیں نوٹ کر رہا ہے, بالکل اس طرح جس طرح حرمت کرتی تھی. اچھا پاپا پلیز مان جائے نا, علیزہ نے التجائیہ انداز میں دہائی دی. دیکھو بیٹا, میں نے لوگوں کو اجازت دے دی, کہ یہ کافی نہیں؟ وقار فندی کافی سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے. تو پھر مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے آپ؟ بس تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں ہے, تم گھر میں ٹھیک ہو. وہ دو ٹوک لہجے میں بولے. کیوں میرے لیے اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں بھی گھر سے نکلنا چاہتی ہوں, گھومنا پھرنا چاہتی ہوں, سب لڑکیوں کی طرح انجوائے کرنا چاہتی ہوں, پلیز. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ علیزہ کسی چیز پر ضد کرتی اور وقار فندی مان نہیں لیتے. حالانکہ علیزہ کے ایک بار کہنے پر انہوں نے سب کو جانے کی اجازت دے دی تھی سوائے علیزہ کے. دیکھو بیٹا, تم اتنا طویل سفر کرو گی تو تھک جاؤ گی, دوسرے وہاں کا موسم بھی تمہیں سوٹ نہیں کرے گا, اور سب سے اہم بات کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دور بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا. جب تک تم گھر سے باہر ہوگی مجھے بے چینی ہوتی رہے گی. مری کے پہاڑ, کھائی اور دشوار ترین راستے, اف توبہ, میں تمہیں وہاں بھیجنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, ہرگز نہیں.
وہ سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن لا رہے تھے۔ علیزہ نے روحان سے انداز میں آصر کی سمت دیکھا۔ وہ خاموشی اور دلچسپی سے دونوں باپ بیٹی کی بحث و تکرار سن رہا تھا، لیکن علیزہ کی گولڈن براؤن کان سی آنکھوں میں تیرتے شفاف پانی کو دیکھ کے اس کے دل کو کچھ ہوا، فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ دیکھیے ڈیڈ، اگر علیزہ نہیں جائے گی تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے۔ آذر نے ایک دم سے فیصلہ سنا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وقار افندی آذر کو علیزہ کے حق میں بولتے دیکھ کر خفگی سے گوئے ہوئے۔ تو اور کیا کہوں، ہم سب چلے گئے تو وہ اکیلی پیچھے کیا کرے گی؟ آذر کی بات پر علیزہ کو ٹھارس بنتی تھی کہ چلو کوئی تو ہے میرا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ وہاں جا کر بھلا کیا کرے گی؟ وہ ہنوز خفگی سے پوچھ رہے تھے۔ آم بلائے گی؟ حد ہو گئی، نئے لوگ، نئے شہر، نئی جگہ دیکھے گی، گھومے پھرے گی، باقی سب کی طرح انجوائے کرے گی، اور بھلا کیا کرنا ہے اس نے؟ آذر نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ لیکن آذر تم جانتے ہو کہ ڈونٹ وری ڈیڈ، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا ساتھ، اس کی ذمہ داری آپ مجھے سونپ دیں، مجھے جیسے لے کر جاؤں گا ویسے لے کر بھی آؤں گا۔ یہ صرف آپ کی علیزہ نہیں، ہماری بھی، جتنی فکر آپ کو ہوتی ہے اتنی ہمیں بھی ہوتی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں علیزہ کو آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ آذر نے وقار افندی کو کچھ بھی کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، وہ چپ سے ہو گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آسیہ افندی اپنے ہاتھوں سے سونے کی چوڑیاں اتارتے ہوئے ان لوگوں کی سمت دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ وقار افندی ابھی بھی اجازت دینے میں پہلے تذبذب کا شکار تھے، جبکہ آذر انہیں اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے انہیں سوچوں سے نکالا۔ آسیہ افندی اور علیزہ مسکراہٹ دبا گئی تھی۔ ٹھیک ہے یہ بھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بالآخر اسے بھی اجازت دے دی۔ لیکن کیا؟ آذر نے ان کی ادھوری بات پہ استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم لوگ جا کر آرام کرو، وہ سر چھٹکتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، تھینک یو سو مچ۔ آذر فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی علیزہ بھی کھڑی ہوگی۔ گڈ نائٹ پاپا، گڈ نائٹ ماما۔ وہ ان دونوں سے مل کر آذر کے ساتھ ہی باہر نکلے اور جیسے وہ دونوں واپس ڈرائنگ روم میں پہنچے، وہاں ایک یکدم ایک ہلچل سی مچ کی، سب کا جوش عروج پر تھا۔ چلو چلے دیکھو کوئی چانے چڑھتا کہ کی ہوندا۔ وہ بڑے بڑے سرخ رنگلے پاپوں والی مضبوط نواڑی چارپائی پر اوندھے ملیٹا کافی گہری نیند سو رہا تھا، جب باہر کوارٹر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور نیند گہری ہونے کی وجہ سے پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے اور دستک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن چند سیکنڈ نیند سے بیدار ہوتے ذہن پہ زور ڈال کے سوچا تو ادراک ہوا کو بڑی حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں محو خواب، اور جیسے اس کا ذہن اور اعصاب ٹھکانے پر آئے تو اسے فوراً اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا کہ وہ ڈیوٹی سے لیٹ ہو چکا۔ جبھی تو وہ ایک دم تڑپ کے اٹھ بیٹھا اور ادھکھلی کھڑکی اور دروازے کے نیچے سے روشنی اپنا راستہ بنائے اندر چلی آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ باہر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا تھا، جس پر منصور حسین کو پورا یقین تھا کہ مبارک خان اس کی کلاس لینے کے لیے اور اس طرح دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہا ہے۔ لہٰذا منصور حسین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکلنے کے لیے کوارٹر کا دروازہ کھولے، لیکن مبارک خان کے بجائے شہزادی علیزہ کی خاتمہ کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ السلام علیکم، رجو نے بڑی تمیز سے سلام کیا۔ اوئے ہوئے، رجو تو ہمارے مٹی منصور حسین تھے۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کیا پیغام لائی ہیں آپ؟ منصور حسین نے کافی ٹھہرے ہوئے پرسکون انداز میں دریافت کیا۔ اندر آ جاؤ؟ رجو اس کے کوارٹر کے دروازے سے باہر کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کری تھی۔ نہیں، منصور حسین نے جواباً انکار کر دیا، دو ٹوک اور کھرا انکار۔ کیوں منصور حسین، میں اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ رجو نے خفگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں اندر بلا کر مشکوک نہیں ہونا چاہتا، اس لیے جس کام سے آئی ہو وہ کام بتاؤ۔ منصور حسین کے انداز میں کوئی لچک اور کوئی نرمی نہیں تھی، رجو کو اس اکھڑ سے انداز میں بھی دل کو لگ رہا تھا۔ تمہارے ماتھے پر بل سجتے ہیں، شاید اس لیے ماتھے پر بل ڈال کے بات کرتے ہو۔ وہ پھر سے اسے چھیڑنے سے باز نہیں ہے۔ مطلب کی بات کرو بی کیوں آئی ہو؟ منصور حسین ایسی باتوں میں آنے والا نہیں تھا، لیکن رجو اس پر مر مٹی تھی۔ مطلب کی بات ہی تو کر رہی ہوں منصور حسین، پر تم آنکھیں نہیں ملا رہے۔ رجو جیسے ناراضی سے بولی۔ دیکھو بی میں یہاں نوکری کرنے اور کسی سے آنکھیں ملانے نہیں، میں بندہ بڑا کھرا ہوں، یا تو کام کرتا ہوں یا کام کی بات سنتا ہوں، فضول میں وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے بہتر یہ کہ کام کی بات کرو۔ کیوں آئی ہو یہاں، کس نے بھیجا؟ اس نے ایک بار پھر استفسار کیا، لیکن رجو صدمے کی کسی کیفیت میں کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنا روکھا، کتنا کٹھور اور کتنا بے مروت ثابت ہوا تھا وہ، اور ایک وہ تھی جو اتنے دنوں سے اسے دیکھ کر ہی خوش اور فدا ہو رہی تھی۔ تو پھر بی سیدھی ہو جانا۔ اللہ حافظ، منصور حسین نے فاصلہ کن انداز میں کہتے ہوئے کندھے اچک کر دروازہ بند کر ڈالا۔ رجو باہر جوں کی توں کھڑی رہ گئی، لیکن بند دروازے کو دیکھ کے اسے دوبارہ کچھ یاد ہوتے دروازے پہ ایک بار پھر زوردار دستک دے ڈالی، لیکن منصور حسین نے دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی۔ تمہیں بڑے صاحب نے بلایا منصور حسین، ان کی بات سنو جا کر، رجو نے مجبوراً باہر سے ہی آ کر اس پیغام دے دیا۔ کیوں بلایا؟ اس کے اب کی بار اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ کندھے پر تولیہ رکھے ہوئے تھا، یقیناً نہانے کے لیے باتھ روم کی سمت جا رہا تھا۔ ان سے جا کر پوچھ لو، رجو کہہ کر پلٹ گئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے سر ہلایا۔ 10 منٹ بعد وہ تیار ہو کر سیدھا وقار افندی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ منصور حسین کیسے ہو؟ وہ علیزہ کا ملازم تھا، اس لیے وقار افندی سے الگ ہی پروٹوکول دیتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے صاحب، وہ شکر گزاری سے بولا۔ اسے ماں صدقے چلی جا، اولاد دے، ملازمہ نے پروٹوکول مل رہی۔ کوئی پریشانی، کوئی تنگی تو نہیں ہے نا یہاں؟ نہیں صاحب، سب ٹھیک چل رہا ہے، کسی چیز پر کوئی اعتراض یا پریشانی ہو تو بتا دینا۔ جی ضرور۔ گاڑی سروس کروائی تم نے؟ نہیں صاحب، ابھی تک تو نہیں کروائی، ایک دو بار مبارک خان اور عارف وغیرہ کے ساتھ مل کر خود ہی گاڑی کا چمکا لیا تھا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جو کام جس کا ہو اس سے اچھا لگتا ہے، نئی گاڑی سے پراپر طریقے سے سروس کروانا چاہیے تھا تمہیں، آپ کہتے تو آج ہی کروا لیتا ہوں۔
वो मुअद्दब से लहजे में पूछ रहा था। इसलिए तो तुम्हें बुलाया कि तुम आज का दिन तमाम ज़रूरी काम निपटा लो, कल तो तुम लोगों ने निकलना होगा। वक़ार अफंदी काफ़ी आराम और सुकून से बात कर रहे थे, लेकिन मंसूर हुसैन इनकी बात पर बुरी तरह चौंक गया। आज के दिन काम निपटा लूँ, क्या मतलब है आपका? इसने नासमझी से इस्तफसार किया। अरे भाई, मेरा मतलब है कि कल जाना है आप लोगों ने। कहाँ जाना है? मरी और इस्लामाबाद। क्यों साहब, खैरियत? इसने ठिठक के पूछा। मंसूर हुसैन, तुम भी शायद पागल ही हो। मरी और इस्लामाबाद लोग क्यों जाते भला? हनीमून मनाने। मंसूर हुसैन का बरजस्ता जवाब है, जिस पर वक़ार अफंदी भी सट फटा गए। दोहरे पिटे मुँह। लेकिन एक बात से होता है, मंसूर हुसैन भी बेचारा सही है। मोस्टली 100 में से 90% तो लोग यही काम हनीमून मनाने जाते होंगे। तब मंसूर हुसैन को भी एहसास हो गया बैसाखी में काफ़ी गलत बात किया गया। मेरा मतलब, लोग तो हनीमून मनाने भी जाते हैं, पिकनिक मनाने भी जाते हैं। इंग्लिश का क्या लफ्ज़ है, हाँ वो क्या कहते हैं, हॉलीडेज़ भी मनाने जाते हैं। मंसूर हुसैन ने फ़ौरन बात संभाली, तभी वक़ार अफंदी भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। हाँ, ये सब भी हॉलीडेज़ मनाने जा रहे हैं। मैं तो रीज़ा को मना किया था, लेकिन वो ज़िद करी है, इसलिए मजबूरन इसे भी भेज रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िम्मेदारी पर। इन्होंने मंसूर हुसैन की सिमत इशारा किया। मेरी ज़िम्मेदारी पर? हाँ, तुम्हारी ज़िम्मेदारी पर। तुम्हें इसकी हिफाजत करना होगी, इसके आसपास कड़ी नज़र रखोगे और इसके आसपास ही रहोगे। जो भी नोटिस करो फ़ौरन मुझे बता देना। ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम बन जाए तो तुम मसला भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिवॉल्वर तो पहले है तुम्हारे पास, ये गोलियां भी रख लो, इसमें कुछ और सामान भी एहतियात से रखना। वक़ार अफंदी एक छोटा सा बैग इसकी सिर बढ़ा रहे थे। लेकिन साहब, गाड़ी में ये सब कैसे जा सकता है? कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो। लीज़ा की गाड़ी को किसी भी चेक पोस्ट पर ही रोका जाएगा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। और वैसे भी तुम्हारे पास लाइसेंस भी तो है ना। तुम कौन सा कोई गैर कानूनी चीज़ लेकर जा रही है? सब तो लीज़ा की हिफाजत के लिए तुम्हारा रिवॉल्वर 24 घंटे लोडेड होना चाहिए। इस मामले में ज़रा सी कोताही भी माफ़ नहीं करूँगी, नहीं होगी। वक़ार अफंदी इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे। मंसूर हुसैन हर बात पर सर हिला रहा था। अभी तुम गाड़ी सर्विस करवा के आओ, बाकी बातें तुम्हें बाद में समझाता हूँ। इन्होंने मंसूर हुसैन को जाने की इशारा किया, जिस पर फ़ौरन खड़ा हो गया। जी बेहतर, गुड, अब तुम जा सकते हो। मेहरबानी साहब, वो कहकर पलट गया। और सुनो जी, किसी को पता न चले कि तुम असले से लोडेड हो। खुद लीज़े को भी पता नहीं चलना चाहिए। इन्होंने इसे ताकीद की। जैसे आपका हुक्म, इसने सर झुका दिया। ओके, जा सकते हो तुम। इन्होंने कहकर अखबार उठा लिया। मंसूर हुसैन इस मर्दान खाने से निकला, लेकिन इन लोगों के इसके अचानक प्रोग्राम पर सख्त कोफत और बेजारियत का शिकार हुआ, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि इतने तवील सफ़र, मुसलसल खामोशी और इतने घंटे लगातार ड्राइविंग से क्या हाल होगा। इसी हाल को सोचते हुए इसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ जा रहे हो मंसूर हुसैन? मुबारक खाने से गाड़ी की सिमत बढ़ते देखकर करीब आ गया। गाड़ी सर्विस करवाने, इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए जवाब दिया। ओ अच्छा, लीज़ा बीबी ने मरी जाना ना, इसलिए। मुबारक खान को शायद पहले पता था, इसलिए मंसूर हुसैन के बताने से पहले बोल पड़ा। जी हाँ, मरी जाना, इसलिए। इसका मूड ऑफ था, इसलिए कोफा ज़रा से अंदाज में बोला। क्या बात है यार, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब हो रहा है? मुबारक खान ने दिलचस्पी से पूछा। यार तुम खुद सोचो, इतना तवील सफ़र, इतनी थकावट और हासिल वसूल कुछ भी नहीं, ऐसे में मूड ख़राब हुई होगा। मंसूर हुसैन के चेहरे पर हल्के गुस्से का असर था। मुबारक खान गहरी नज़रों से देख रहा था इसे। हासिल वसूल क्यों नहीं है? इस काम के, इस नौकरी के पैसे नहीं लेते तुम? महाना तनख्वाह लेते हो, आखिर किस लिए इस काम के लिए ना? तो फिर ये बेजारी और गुस्सा क्यों है? कौन सा मुफ्त में काम कर रहे हो? अगर ये ड्राइविंग इतना मुश्किल काम है तो नौकरी छोड़ दो, कहीं और नौकरी कर लो, किसी बैंक या किसी ऑफिस में। मुबारक खान की ड्यूटी थी कोई घर के जरूरी कामों के अलावा तमाम मुलाजमों पर नजर रखे और इन्हें हिदायत से नवाजता रहे। जब यस मंसूर हुसैन का मूड देखकर भी वो चुप नहीं रह सका। बेशक मंसूर हुसैन के साथ इसका काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन असूल फिर भी असूल थे। वो ज़ात का पठान था, हक बात कहने पर बाज नहीं आ सकता था। जबकि मंसूर हुसैन इसकी शक्ल देख रहा था, इसे यकीन ना हो रहा कि मुबारक खान ने इतने सख्त लहजे में से खरी खरी सुनाई। मैं तो मजाक कर रहा था मुबारक खान, वरना मैं भी जानता हूँ कि मेरी मेरी ड्यूटी है। लीज़ा बीबी जहाँ भी जाए मुझे इनके साथ जाना होगा। मंसूर हुसैन अफसोस से कह रहे थे। मुबारक खान की बात पे दुख हुआ था, कितनी जल्दी डांट दिया था इसने। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। मुबारक खान का अंदाज़ अब भी नपातुला था। बहुत अच्छा किया तुमने, इसने सर हिला दिया। ठीक है, तुम जाओ अपना, अब अपना काम करो। मुबारक खान कह के अंदर चला गया। मंसूर हुसैन बेदिली से गाड़ी में बैठ के गाड़ी ड्राइव करते हुए से खुद ब खुद रज्जो का ख्याल आ गया। सुबह उठते खुद इसने भी तो रज्जो के साथ ऐसे ही रवैया अपनाया था। इस बेचारी को भी इतना ही अफसोस और दुख हुआ होगा। अल्लाह ने चंद मिनटों में इसका बदला ले लिया। और मंसूर हुसैन को फ़ौरन एहसास हो गया कि जैसा सलूक हम किसी के साथ करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लिहाजा इसने आइंदा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग ली। ओए होए, गल तो सही है। जी रज्जो नूं सुनाइयां सी, वो अगों सुनने नूं मिल गया वापस। भाई प्लीज़ जल्दी उठे, अब्बा जी की तबीयत नहीं ठीक। अदील दिन भर का थका हारा छत पे चारपाई डाले काफ़ी गहरी नींद सो रहा था, जब अचानक एमन ने आकर से झंझोड़ के जगा दिया। अब्बा जी की तबीयत क्या हुआ इन्हें? अदील भी इस अचानक अवतार पर घबरा गया। इनके सीने में बहुत शदीद दर्द है, बहुत तकलीफ में है वो। एमन की आवाज़ फरार की थी और अदील एकदम चादर परे फेंक के उठ खड़ा हुआ, अपने चप्पल पहन के तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ 5 सेकंड में सीढ़ियाँ उतरा। अम्मी क्या हुआ अब्बा जी को? अदील के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो इनका सीना सहला रही थी, लेकिन इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार कम नहीं हो रहे थे, बल्कि और बढ़ रहे थे। आप हौसला रखें, मैं भी टैक्सी लेकर आता हूँ, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। अदील उजरत में कहता उल्टे पाँव बाहर भागा। रात के 2 बजे का वक्त था। गली में होने वाली चहल पर शोर हंगामा मानित पड़ चुका था। लोग अब भी अपने अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। अदील अपनी गली से तकरीबन भागता हुआ मेन रोड तक आया। मेन रोड रोशनी से भरा हुआ था। बेफिक्र लोग मौज मस्तियों में मगन थे। ऐसे में वो अकेला फिक्रमंद से टैक्सी की तलाश में था। टैक्सी, इसने एक टैक्सी को करीब आते देखा तो फ़ौरन सामने आकर टैक्सी ड्राइवर ने बमुश्किल ब्रेक लगाया। देखिए भाई साहब, मेरे वाले साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है,
प्लीज़। अदील देख चुका था कि टैक्सी में पहले से 2 सवारियाँ मौजूद है, फिर भी इंतजार कर डाली। माजरत चाहता हूँ साहब, मैंने ये सवारियाँ एयरपोर्ट छोड़ी, इनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने इनकार कर दिया। देखिए किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज़ कुछ ख्याल करें। अदील रुहान सा हो गया। देखो साहब, ख्वाम का गले मत पड़ो, जाओ किसी और टैक्सी वाले से कहो। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा ली। अदील उछल के पीछे हटा, वरना यकीनन फुटपाथ पर जा गिरता। टैक्सी। अचानक एक और टैक्सी इसके सामने से गुजरी, लेकिन इसने भी दिल की आवाज़ नहीं सुनी। ऑटो। अब की बारी से सड़क की दूसरी जानिब एक रिक्शा दिखाई दे और दिल अंधाधुंध रिक्शे की सिम दौड़ पड़ा। हेलो भाई साहब, अस्पताल चलना है। इसने रिक्शे में आड़े तेज सोए हुए ड्राइवर को बाजू हिलाकर मतवजह कि वो नींद से कसमसा कर मुश्किल सीधा हुआ था। क्या बात है बाबूजी? रिक्शा ड्राइवर ने अपनी टोपी सीधी करते हुए पूछा। अस्पताल जाना है, एक मरीज़ को लेकर, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज़। इस मुसीबत के आलम में तो यूँ लग रहा था जैसे शहर वीरान और सुनसान हो गया, जहाँ वक्त पर पढ़ने पर कोई सवारी ना मिल रही थी। माफ़ करना बाबूजी, मेरा रिश्ता गई जा रही हूँ बार बार। मेरा रिक्शा तो सुबह से ख़राब है, ये कमबख्त ठीक होता तो मैं इतने आराम से यूँ ना सो रहा होता, तुम्हें सुरूर साथ ले जाता। इस रिक्शा ड्राइवर ने भी माजरत करते हुए माजूरी ज़ाहिर की और अदील के माथे पर परेशानी से पसीना फूट पड़ा कि न जाने घर में तकलीफ़ के मारे बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। इसे यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी नहीं मिल रही। इसने बेबसी से अपने दोनों हाथ बालों में फंसा लिए और हाथ से अंदाज में पर आसमान की तरफ देखा। आंखों के गोशे भीग चुके थे, दिल की गहराइयों से फरियाद निकली, या अल्लाह रहम फरमा। इसने इस मुश्किल और कड़े वक्त में अपने रब को पुकारा जो कभी भी किसी को मायूस नहीं करता। इसके अल्फाज भी इसके मुंह में थे कि इसके पीछे अचानक किसी गाड़ी के टायर चढ़ और ज़ोरदार हॉर्न बजा, क्योंकि अपनी बेध्यानी में सड़क के बीचों बीच चल रहा था। अदील ने गाड़ी के हॉर्न पर यकदम तड़प के अपने पीछे देखा और आंखें चंधिया की गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी सीधी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी ड्राइव करने वाले को देख नहीं पा, लपक के गाड़ी के करीब आ गए। लेकिन ड्राइविंग सीट पर विराजमान लड़की को देखकर इसकी रही से उम्मीद भी दम तोड़ की। दिल को इस लड़की से होने वाली पिछली दोनों मुलाकातें बखूबी याद थी, इसलिए इस तवक्का रखना फजूल था। जब भी कुछ कहने से पहले चुप हो गया। लगता है किसी गाड़ी के नीचे आकर मरने का बहुत शौक है तुम्हें, वो गुस्से से चबाकर बोली। लेकिन अदील ने जवाबन कुछ भी कहे बगैर कदम पीछे डाली। ओ मिस्टर हीरो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। वो गाड़ी से निकल गए, इसके सामने आ गई। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अदील बड़े कर्ब से बोला, अपने अंदर की बेबसी के गुबार को वो मुश्किल जब्त कर रहा था। बहरे हो गए? हाँ, अंधा भी हो गया। इसके लहजे में अजियत थी जो फिलहाल मदिया हयात महसूस करने से कासी थी। तो फिर अंधे और बहरे होकर सड़कें क्यों छान रहे हो? कोई गाड़ी रौंद के गुजर जाएगी, वो तंजिया बोली थी। इस वक्त हर गाड़ी मुझे रौंद कर ही गुजर रही है मैडम। अदील की आवाज़ दुख से लरसी थी, शिकस्त खुर्दा से लहजा भी छुप नहीं रहा था। पहली बार मदिया ने चौंक कर देखा। वजह पूछ सकती हूँ? वजह पूछ कर क्या करेंगे? ये तो बात का मसला है ना, पहले वजह तो बताओ। मेरे बाबा की तबीयत ख़राब है, वो बहुत तकलीफ में है, मुझे कोई रिक्शा टैक्सी नहीं मिल रही, पिछले 15-20 मिनट से इसी सड़क पर खड़ा चकरा रहा हूँ। इसने मिलाकर कह दिया और मदिया इसकी बात पर ठिठकी। इसने अदील को सरतपा गहरी नज़रों से देखा। इसका हुलिया बता रहा था जैसे अभी भी सोते से उठकर आया। तुम कोई ड्रामा तो नहीं कर रहे? वो मशकूक से लहजे में बोली और दिल का सब जवाब देगा। वो फट पड़ा। मैं एक मजबूर और बेबस इंसान हूँ, इस वक्त अपने बाप की मौत के खौफ से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा हूँ, और आप जैसे अमीर और अयाश लोग अपनी गाड़ियों पर गुजरते हुए ये समझने में कोई अवारा कोई मवाली शायद ड्रामे करता फिर रहा हूँ। आप लोग कभी ऐसे हालात से दो चार हुए हैं तो आपको किसी के दूसरे का एहसास होना। हर चीज़ की सहूलत ने आप लोगों के अंदर बेहिसी पैदा कर दी। 0 मीटर गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वालों को आप लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, जिन्हें रोंद कर गुजरने पर भी कोई परवाह नहीं होती आपको। मैंने इसलिए कहा था कि आपसे कोई वजह मत पूछे, अगर पूछ भी लेंगी तो क्या करेंगी आप? ड्रामेबाज कहकर गुजर जाएंगी, बस और क्या करेंगी? जाएँ गुजर जाएँ आप, जहाँ पूरे शहर की गाड़ियाँ गुजरी हैं वहाँ आपकी भी गाड़ी गुजर गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, अगर मेरे अब्बा जी की ज़िंदगी बाकी है तो कोई भी चीज़ इन्हें मौत के मुँह में नहीं धकेल सकती। अदील का सारा गुस्सा और सारा गुबार मदीहा पर निकल गया। वह हैरान परेशान इसकी सूरत देखती रहेगी, मगर वो तलखी से सर झटक कर आगे बढ़ गया। टैक्सी। एक बार फिर वो किसी टैक्सी के पीछे भागा, लेकिन यहाँ भला कौन सुनने वाला था। तेज़ रफ्तार टैक्सी सन्नाटे से गुजर गई और दिल शिकस्ता से वापस घर की सिम चल पड़ा। अभी कुछ दूर आया कि पीछे एक बार फिर हॉर्न बजा। दिल बगैर रुके चलता रहा, मगर अब की बार मदिया ने हॉर्न पर हाथ रख के हटाया नहीं था। अदील ने तलखी से पलट कर देखा। क्या मसला मैडम? वो जहर से भरा हुआ था। बैठो गाड़ी में, इसने कहते हुए फ्रंट डोर खोल दिया। अदील गाड़ी के खुले हुए दरवाजे को देखकर डावाडोल सा हो गया। कोई और वक्त होता तो शायद मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाता, लेकिन इस वक्त गुस्से के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता था। खामोशी से खुले हुए दरवाजे से अंदर बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने घर का रास्ता बताओ, और संजीदगी से पूछ रही थी और दिल संजीदगी से रास्ता समझाने लगा। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुकी थी और चंद मिनट बाद ही वो इसकी मतलूबा गली के नुक्कड़ पर गाड़ी खड़ी करके सीधी हुई। अब इसने दिल को सवालिया नज़रों से देखा। आप यहीं ठहरे, मैंने लेकर आता हूँ। अदील कहकर उजलत से नीचे उतरा, लंबे लंबे डिग फटता अपने गाड़ी के दरवाजे पे आ रुका। अम्मी दरवाज़ा खोले, इसने दस्तक दी। 5 सेकंड में दरवाज़ा खुल गया। भाई इतनी देर लगा दिया आपने? मरियम के चेहरे पर बदहवासी नाच रही थी। टैक्सी नहीं मिल रही थी, अभी भी किसी की गाड़ी मिली है, टैक्सी नहीं मिली। वो बता दे अब्बा जी की तरफ था, वो नीम बेहोशी किसी हालत में थे। अदील ने बाजू में उठा लिया। मैं साथ चलूँ? आपदा खातून आगे बढ़ी। नहीं अम्मी, घर पर कोई भी नहीं है, रात के इस पहर ये सब अकेली कैसे रहेंगी? हालात तो वैसे भी बहुत ख़राब है। अदील ने मना किया। तो फिर मैं साथ चलती हूँ, आप अकेले कहाँ कहाँ भाग दौड़ करेंगे? मरियम आपदा खातून को रुकते देखकर तैयार होगी। लेकिन मरियम, अदील ने रोकना था। ठीक कह रही है मरियम, वो साथ चली जाती। जाओ मरियम, चादर ले आओ।
आबदा खातून ने इशारा कर फिर अदील के पीछे पीछे मरीम भी निकले। वो ड्राइविंग सीट से पुश्त टकाए बैठी इस शख्स की वापसी का इंतजार करी थी, जिसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका इंतजार करती। न जाने से क्या हुआ कि बिना सोचे समझे इसके साथ चली, वरना इतनी नरम और हसास तो कभी भी नहीं थी जितनी आज साबित हुई थी। वो अपने इस इक़दाम पर खुद भी बहुत हैरान थी, लेकिन जो भी था वो किसी को मुसीबत में छोड़ कर नहीं जा सकती थी। इस शख्स की परेशानी सुनकर अपना दिन भर का गुस्सा भी भूल गई, और साथ ये भी भूल गई कि इस शख्स के साथ होने वाली पहली दिन मुलाकातें कैसी गुजरी थी, जिनके बाद वो इस शख्स का खून पी जाने के दर पे हो जाती थी। इसे पूरा पूरा दिन गालियों से नवाजती रहती थी, बल्कि इसका बस चलता तो इसे यकीनन कत्ल भी कर डालती। लेकिन आज वो इस शख्स को अपनी गाड़ी में अपने साथ अपने बराबर बिठा के लाई थी, वो भी महज इसकी मदद करने की खातिर। वो इन्हीं सोचों में गुमचुप बैठी सामने विंडो स्क्रीन की सिम देख रही थी, जब वो शख्स गली से निकल कर गाड़ी की सिमत आता दिखाई दिया। मदिया इसे देखकर गाड़ी से उतर और गाड़ी का बैक डोर खोल दिया। थैंक यू, अदील ने से थैंक्स कहकर पर मुश्किल नीचे झुकते अब्बा जी को पिछली सीट पर लटाया। इसके साथ पीछे मरियम भी आ रुकी, लेकिन वो गाड़ी के करीब खड़ी मदिया को देखकर ठिठक गई। मरियम, तुम पीछे बैठ जाओ। अदील अब्बा जी को लटा के सीधा हुआ तो मरियम को बैठने का कहा, जो हैरान नज़र से मदिया को देख रही थी। अलबत्ता मदिया ने इसे बड़े नॉर्मल बगल के सरसरी अंदाज में देखा और पीछे हट गई। चले? अदील ने मदिया की सिम देखा। ओके। वो कंधे झुकाकर दूसरी साइड से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मरियम और दिल भी बैठ चुके थे। वो गाड़ी बैक करते हुए मेन रोड तक ले आए। कौन से हॉस्पिटल चलना है? मदिया ने संजीदगी से पूछा, लेकिन मरियम चौंकी। इस लड़की के लबो लहजे से लग रहा था वो लंदन पलट है। मरियम पिछली सीट पर बैठी हुई थी, इसलिए मदिया इसे सिर्फ एक साइड से दिखाई दे रही थी। मरियम की नज़र इसकी गदास दूधिया कलाई और मखरूती उंगलियों पर हाथों पर थी। इसकी कलाई में खूबसूरत और नफीस से 2 ब्रेसलेट सजे थे और नफासत तरशे नाखून पे शॉकिंग पिंक कलर की नेल पॉलिश इसके दूधिया हाथों को 2 अच्छा बनाई थी। इसका ऐसा जायज़ा तो दिल ने भी नहीं लिया था जैसा मरियम ले रही थी, जबकि मदिया को खबर ही नहीं थी कि पीछे बैठी लड़की इतने गौर से देख रही है। अब्बा जी दी भोल के कुड़ी दी पै गई, हद हो गई मरियम बीबी ने। बताइए ना, कहाँ जाना है आपने? कौन से हॉस्पिटल की तरफ टर्न लूँ? मदिया ने एक बार फिर अदील को मुखातिब किया। म्यू अस्पताल, ये यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, अदील ने बताया और साथ ही रास्ता भी बताने लगा, जिसमें मदिया ने चौंक कर देखा, वो लोग किसी प्राइवेट अस्पताल का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मदिया शख्स के हालात पर हैरान होती थी और मरियम इस लड़की पर। वो इतनी परेशानी के बावजूद इस लड़की के मुतल्लिक सोचती थी, बल्कि गाड़ी में मौजूद वो तीनों नफूसी कुछ ना कुछ सोच रहे थे, और इनकी सोचों का तसलसल मदिया के मोबाइल की रिंग ने तोड़ा। डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल की नीली लाइट्स बार बार रोशन हो रही थी। मदिया ने मोबाइल उठाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन 5 सेकंड के वक्फे से दोबारा रिंग बजने लगी। कॉल करने वाला नबील था, जो इसे दोपहर से तकरीबन 100 मिनट पर कॉल कर चुका था। मदिया से एक ही जवाब देकर फ़ोन बंद कर देती। इस वक्त भी इसने मोबाइल ऑन करके बोलने की ज़हमत दी, बल्कि इनके बोलने का इंतजार किया था। मदिया प्लीज़, रात बहुत होगी है, घर वापस आ जाओ, जो भी बात करनी घर आकर को, प्लीज़ मेरी बात मान लो, नबील इसे नरमी से समझा रहा था। आई एम सॉरी भाई, मैंने आपको पहली कॉल पर ही बता दिया था कि जब तक वो इस घर में मैं नहीं आऊँगी, बस बात ख़त्म। आप इन्हें निकाल दें, मैं भी आ जाती हूँ, मदिया ने सर से लहजे में लापरवाही से कहा, जिस पर अदील ने ठिठक कर इसकी सिम देखा। कितना सख्त थी वो लड़की, इसकी कार तो इसके नैन नकुच से ज़ाहिर हो जाती थी। माफ़ करने वालों में तो हरगिज़ नहीं थी, फिर भी दिल के साथ आ गई। दिल को हैरत ने छुआ था। देखो मदिया, वो बाबा है हमारे, मैं कैसे इनको घर से निकाल सकता हूँ? ओके, मैं तो घर से निकल चुकी हूँ ना, आप क्यों बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करें? दोबारा कॉल ना कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। इसने कहकर कॉल बंद की और मोबाइल डैशबोर्ड पर पटक दिया। वो दोनों बहन भाई चुपचाप इसकी गुफ्तगू सुनते रह गए। इसने म्यू अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी एक झटके से ला के पार्क की थी और गाड़ी के ऑटोमेटिक लॉक खोल दिए। अदील तेजी से नीचे उतरा, फिर आनन फानन वो लोग अपने अब्बा जी को स्टेशन पर डालकर अंदर ले गए। मदिया वहीं पार्किंग में खड़ी रह गई, अपनी भाग दौड़ में अदील को इसका ख्याल ना रहा। अपनापन ही एक बेगानेपन में है, पूरा आलम एक दीवानेपन में है। ये जो मैं तुमसे अनजान बना फिरता हूँ, सारी बात इस अनजानेपन में है। अब्दुल्ला की डायरी में तहरीर ये शेर पढ़ते पढ़ते जरी की आंखें खुशी और बेयकीनी से चमक उठी। वो अब्दुल्ला के छोटे से स्टोरी रूम से निकलकर नंगे पांव नीचे की तरफ भागी थी। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए ज़ोर ज़ोर से पुकारती नीचे आती। या अल्लाह, खैर क्या आफत आ गई है? निगारिश घबराकर दिल पर हाथ रखती हुई किचन से बाहर आई। कलाई इसके हाथ में चमचा था, वो किचन में खाना बनाती हुई बाकायदा एप्रन भी बांध रखा था। ये शेर पढ़ा आपने? इसने अब्दुल्ला की डायरी निगारिश के सामने लहराई। निगारिश ने इसकी बात पर तिल मिलाकर अपना माथा पूछ लिया। उफ़ अल्लाह, तुम्हारी ये शेर, क्या करूँ मैं इन शेरों का? दिन रात इन्हीं में चकराती रहती हूँ, बल्कि मैं भूल के मुझे भी चकरा के रखती है। निगारिश ने खफकी से कहते हुए इसे घूर के देखा। दिल को बहलाती हूँ भाभी, खूबसूरत लफ्ज़ों के इजहार से दिल को सुकून रहता है। लेकिन यार कैसा सुकून? कौन सा वो खुद तुम्हें शेर सुनाता है जिन्हें सुनकर तुम्हारे दिल को सुकून रहता है? निगारिश कभी कभी इसकी इस कदर दीवानगी पर झंझला जाती। भाभी यूँ समझ लें वो खुद भी मुझे शेर सुनाता है, अगर यकीन नहीं आता तो शेर पढ़ कर देख ले। इसने फिर डायरी सामने की और मजबूरन निगारिश को शेर पढ़ना पड़ा। शेर के नीचे दिलावर शाह का नाम लिखा हुआ था। इसमें टाइम भी, इसके साथ टाइम और डेट भी तहरीर थी। ओ, तो इस शेर की बात कर रही हो? निगारिश ने डायरी पहले से पढ़ रखी थी। डायरी अब्दुल्ला की थी, लेकिन इसमें शेर तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी हैंड राइटिंग में तहरीर कर रखे थे। भाभी, यही शेर तो दुनिया का खूबसूरत तरीन शेर है। जरी शेर के लफ्ज़ों और दिलावर के नाम पर हाथ फेरते हुए बड़ी सरशारी और बड़ी चाह से बोली। इससे अगला शेर भी तो पढ़ो। निगारिश कहते हुए वापस किचन की सिमट पर लट गई। अगला शेर वो किसका? पढ़ो तो सही, पता चल जाएगा। निगारिश ने किचन से जवाब दिया और जरीन तजस्सुस के हाथों अगला सफ़ा पलट दिया। तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिलो नज़र को बहुत आजमा के देखा है। निशाते जहाँ की कसम तो नहीं, तू कुछ भी नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बहुत दिनों से तुझे हमने भुला के देखा है।
ज़ेर लफ्ज़ शेर पड़ा अल्फाज बाकी दिल को छू के, लेकिन शेर के नीचे लिखा नबील हयात का नाम इसके दिल को छूने वाला नहीं था। वह दिलावर शाह की दासी थी, इसकी पुजारन इसकी जोगन, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक इसके इश्क में डूबी हुई। तन भी घायल मन भी घायल, किसी और तरफ देखती भी कैसे। वो तो सोती भी इसी ख्याल से थी कि ख्वाब में वो मिलेगा, इससे मुलाकात की आस पलकों पर नींद बिठा जाती। इसका सोना जागना दिलावर शाह के लिए था, इसका पहनना ओढ़ना दिलावर शाह के लिए था, इसका जीना मरना दिलावर शाह के लिए था। और जब इसका सब कुछ दिलावर शाह के लिए था, तो इसे दिलावर शाह के पहले में खड़ा नबील हयात कैसे नजर आता? इसका नाम ज़री की नज़रों से भला कैसे जच सकता था? कभी हो ही नहीं सकता था कि इसकी नज़र एक इंच भी दिलावर शाह से हट के इधर से उधर देख ले। और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। इसने दोबारा सफ़ा पलट के नज़रें दिलावर शाह के लिखे हुए शेर पर जमा दी। शेर पढ़ा तुमने? निगारिश एप्रन खोलते हुए दोबारा किचन से निकल आई। पढ़ा, लेकिन दिल को नहीं लगा। ज़री ने लापरवाही से कहते सर ला। निगारिश ने हैरत से इसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, जिस दिल को दिलावर शाह लग जाए इसको कोई और शाह कैसे लग सकती है भला? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स भाभी, ऐसा ही है। वो इतना दिल को लग गया कि अब तो मेरा दिल भी दिलावर शाह बन गया, बेरुख और बेनियाज। मुझसे आँख ही नहीं मिलाता। बिल्कुल इसी की तरह वही चाल चलन है मेरे दिल के, जैसे इसके थे। ज़री बोलते हुए जैसे चहक रही थी। अपने दिल को इतना ना सर पर चढ़ाओ, पछताओगी। दिल बिगड़ जाए तो काबू करना मुश्किल हो जाता है। लगाम डालो इसे, निगारिश से शरारत से समझा रही थी। भाभी बहुत देर हो चुकी है, अब तो इस बेलगाम को वही लगाम डाल सकते हैं जिसके लिए बेलगाम हुआ। वो खुद बेलगाम है, तुम्हारे दिल को भला क्या लगाम डालेगा? निगारिश ने मजाक किया और ज़री भी बेसाख्ता हंस पड़ी। बेलगाम तो भाई भी बहुत है, लेकिन देख लें आप कितने काबू में। ज़री ने निगारिश को छेड़ा। मोहतरमा, तुम्हारे भाई को काबू करने के लिए बड़ी मेहनत की है मैंने। अपना दिल, अपनी जान, अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी भर की तमाम खिदमतें इनके नाम लिखी है मैंने, तब जाके आज वो मेरे काबू में हुए। वो तो इसलिए इन्होंने ये शेर लिखा है। ज़री ने तीसरा सफ़ा पलट के अब्दुल्ला का लिखा हुआ शेर सामने किया। अब उदास क्यों फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब? मैं तेरी फ़कीरों में, मैं तेरे गुलामों में। इसने बुलंद आवाज़ में शेर सुनाते हुए निगारिश को मानी खिज़ शोक नज़रों से देखा। अरे यार, इन तीनों दोस्तों के क्यों कट्टे चट्टे खोल रही हो? अब्दुल्ला को डायरी बहुत अजीज़ है, वो हमेशा अपने साथ अपने ब्रीफ केस में रखते हैं। आज न जैसे कैसे टेबल पर भूल गया, लाओ मैं वापस रखा। निगारिश ने ज़री को डायरी उलटते पलटने से बाज रखा। अरे अरे, अब कहाँ? ये अनमोल ख़जाना मेरे पास रहेगा। ज़री ने डायरी पीछे कर ली। अरे पागल हो गया? अब्दुल्ला वापस आते इस डायरी को तलाश करेंगे। इस बार मैंने भी डायरी टेबल से उठाकर दराज में रख दी थी। इन्होंने पूरा घर उलट पलट दिया था। निगारिश ने डायरी छुपाने वाली हरकत से रोकना चाहा, लेकिन वो भी ज़री थी दीवानगी की हद तक दीवानी। दिलावर शाह के हाथों से लिखे हुए अल्फाज को इतनी आसानी से किसी और को नहीं सौंप सकती थी, चाहे वो इसका सगा भाई अब्दुल्ला ही क्यों ना होता। क्योंकि इस डायरी में लिखे हुए अल्फाज ऐसे थे जिनसे इस शख्स के इजहार झलक रहे थे, और वो तीसरे सफ़े पर लिखे इसके इजहार को दिल की गहराइयों से पढ़ना चाहती थी और महसूस करना चाहती थी। आई एम सॉरी भाभी, आज से मैं चोर भी बन गई। इसने निगारिश की बात मानने से इनकार कर दिया। ज़री, इसने घूर कर देखा। प्लीज़ जो आप मिलते चाहिए ऐसा बोली। अब्दुल्ला को पता चल जाएगा। यार, इन्हें पता है ना आजकल तुम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टडी में जा रही हो, तो कोई बात नहीं, आप कह दीजिएगा मैं अब स्टडी में नहीं जाती। ज़री ने लापरवाही से कंधे उचका। उफ़ खुदा है, निगारिश ने सर थाम लिया। थैंक यू, ज़री मुस्कुराकर कहती हुई पलट गई। मैं शिकायत करूँगी अब्दुल्ला से कि अपने पेपर्स की तैयारी नहीं करी, बल्कि आजकल के दिनों में भी पोइट्री पढ़ने में मसरूफ़ है। ओके, कर दीजिएगा शिकायत। वो रिलैक्स थी क्योंकि इसे यकीन था कि निगारिश कुछ भी नहीं करेगी। मैं वाकई कर दूँगी, आप वाकई कर दीजिएगा। ज़री हंसते हुए अपने बेडरूम में चली गई। वो शिकस्ता से अंदाज में रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए मुसलसल छत को घूरा था। इसकी आंखें रात भर जागने की वजह से बोझल और सुर्ख हो रही थी। सर था कि ये सोचो के अजाब से फटा जा रहा था, और दिल दिमाग पर एक अजीब सा बहुत मुसल्लत हो चुका था। उलझन और परेशानी ऐसी कि सुलझाए ना सुलझ रही थी। कोई हल नहीं मिल रहा था। वो इस आग और अजाब में अकेले भटक रहा था कि अचानक इसका सेल बचने लगा। इत्तेफाकन सेल इसके हाथ में दबा हुआ था जब इसने थके थके से अंदाज में सेल स्क्रीन अपने सामने की। स्क्रीन पर दिल कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। दिलावर शाह की कॉल थी, लेकिन नबील हयात में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे बात करते, क्योंकि अगर वो इससे बात करता तो सारी बात बतानी पड़ती। नबील की नज़रअंदाजी से इसकी एक कॉल मिस्ड होगी, और वो 2 सेकंड के वक्फे से दोबारा सेल बजने लगा। नबील को ये भी पता था कि अब भी कॉल पिक ना की तो परेशान हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि घर के नंबर पर फ़ोन खड़का देता, इसलिए बेहतर था कि वो खुद ही कॉल रिसीव कर लेता। हेलो, इसने बमुश्किल हेलो का। अस्सलाम वालेकुम, इसने जवाबन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, नबील फोड़ने की फॉर्मेलिटी निभा रहा था। कहाँ हो? दिलावर शाह की तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। घर? तो फिर कॉल क्यों रिसीव नहीं करे? हिम्मत नहीं थी? हिम्मत क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ठीक तो? दिलावर को इसकी आवाज़ सुन के परेशानी हो चुकी थी। हमारे घर में कभी कुछ ठीक भी हुआ? नबील का लहजा तलखी लिए हुआ था। क्या बात है नबील, क्या हुआ? कि कोई मसला हो गया? दिलावर की परेशानी में और भी इजाफा हुआ। किसी की इज्जत और गैरत से बड़ा मसला और क्या हो सकता है भला? बस यूँ समझ लो कि मैं इसी सूली पर चढ़ा हूँ, बेगैरती के घूंट पी रहा हूँ, ज़िल्लत की ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है मैं खुद को गोली मार दूँ। नबील जिस अज़ियत से 2-4 था सिर्फ वही जानता था। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मदिया ने कुछ कहा? दिलावर का पहला ख्याल मदिया की तरफ ही गया। नबील के लब सख्ती से भींच गए, कनपटी की रगें फटने लगी। मदिया कहेगी तो तब जब घर पे होगी। अना और गैरत का सर कुचल के बिलाकर इसने कह ही दिया, क्योंकि कहे बगैर कुछ आ रहा भी तो नहीं था। घर की कोई बात भी, कोई भी मसला दिलावर से छुपा हुआ तो नहीं था, वो सब जानता था। मदिया घर पर नहीं? क्या मतलब, कहाँ है वो? नबील की शिकस्त इसके लहजे से यहाँ हो रही थी। बहुत बिखरा हुआ लग रहा था। नबील, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ? मदिया कहाँ? दिलावर के अंदाज में सख्ती उतर है। मैं ठीक कह रहा हूँ दिलावर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो सुबह से घर से निकली हुई और अभी तक घर नहीं आई। मगर क्यों नहीं आई वो? दिलावर की आवाज़ में गुस्सा था, इसकी कनपट्टियों का लहू भी दहक उठा था।
وہ چاہتی ہے کہ میں بابا کو گھر سے نکال دوں. واٹ؟ کس لیے؟ دلاور کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے. اس لیے کہ اسے بابا سے نفرت ہے, وہ انہیں ناپسند کرتی ہے, وہ اس گھر میں رہیں گے تو وہ نہیں رہے گی, اور اسی ضد پر اڑی ہوئی ہے. وہ اکیلی لڑکی گاڑی لے کر صبح سے گھر سے نکلی ہوئی ہے. نبیل شکست خوردہ سے رو دینے کو تیار. تو پھر تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. کیا بتاتا تمہیں؟ یہ کہ میری بہن کی سرکشی دیکھو, یا میرے باپ کی عیاشی دیکھو. اتنے مہینے باہر عیاشی کرتے ہیں, اور جب تھک جاتے تو تھکن اتارنے گھر آ جاتے ہیں. سالوں ان کا انتظار کرنے والی میری ماں شکایت کا لفظ زبان پر لائے بغیر ان کی خدمت میں لگ جاتی ہے. صرف اس بات تو خوش ہو جاتی ہے کہ وہ گھر تو آیا نا, اور میں نے پکڑ کے گھر سے نکال دوں. کیا ایسا کرنا مجھے زیب دیتا ہے کہ میری ماں یہ سب سہ پائے گی؟ تو پھر مجھے بتاؤ یار, میں کیا کروں؟ بہن کو گھر لے کر آؤں یا باپ کو گھر سے نکالوں؟ نبیل دکھ سے کہتا چلا کر اس کی بات سن کے دلاور بھی خاموش ہو گیا. بے بسی کی انتہا پر کھڑا نبیل حیات ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. وہ کیا کر سکتا تھا؟ دلاور نے جواباً کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا. اسے اس وقت مندیا پر غصہ تھا, اور غصہ بھی کر سکتا تھا. ویسے صحیح انہوں نے پاگل کیتا ہے نبیل نے. بہن نے بھی تے ابا جی تے ہے ہی گندا. حرمت, میں نے کہہ دیا نا میں کہیں نہیں جاؤں گی, پلیز مجھے فورس مت کرو. تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ, مگر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. کومل کی تیز و تلخ آواز پر وہ اندر داخل ہوتے دہلیز پر ہی ٹھہر گئے, لیکن کومل اور حرمت اسے دیکھ چکی تھی. بھائی آپ آئیے نا, رک کیوں گئے؟ حرمت سر پر دوپٹہ درست کیا, جبکہ کومل ہنوز ضدی سے انداز میں گردن اکڑائے بیٹھی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ کون کہاں نہیں جا رہا؟ آذر کی گہری کھوجتی ہوئی نظریں کومل پر جمی تھی. وہ بھائی دراصل کومل کی طبیعت نہیں ٹھیک, اس لیے وہ کہہ رہی کہ میں نہیں جاؤں گی, تم لوگ چلے جاؤ. حرمت نے کومل کا بھرم رکھتے ہوئے بہانہ کیا. تو کوئی بات نہیں, جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی تب چلے جائیں گے, بھی پروگرام کینسل کر دیتے. آذر نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کومل نے چونک کر دیکھا کہ اب اس کی خاطر اس کا احساس کرے یا پھر اسے کچھ جتا رہا تھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں بھی سب کو منع کر دیتا ہوں, ہمارے لیے آپ اہم ہے, یہ پروگرام نہیں. آذر نے قدم واپس موڑ لیا. لیکن کومل نے تیزی سے شروع کر. لیکن آذر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. لیکن سب کو اچھا نہیں لگے گا, سب کی تیاری مکمل ہے, آپ کو تو اچھا لگے گا نا, آپ کی طبیعت جو خراب ہے. نہیں, میری وجہ سے سب کا پروگرام کینسل نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جانا چاہیے سب کو, کومل نے کہتے ہوئے چہرہ جھکا لیا. سب میں آپ بھی شامل ہوتی ہیں؟ مگر میری طبیعت. وہ باتیں دھوری چھوڑتے ہوئے چپ ہوگی. ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں, ویسے بھی ابھی تو پوری رات اور پورا دن ہم لوگ گھر پہ نہیں ہیں, کل صبح نکلنا ہم نے, تب تک یقیناً آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آذر بڑے سکون سے اسے تسلی دے رہا تھا. کومل جذبت سی ہوگی. کیا خیال ہے آپ کا؟ کل تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی نا آپ کی؟ آذر کہتے ہوئے اسے اب بھی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا. کومل نے اس بات میں سر لا. حرمت کھانستے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپا کر رخ موڑ گئی. گڈ, آپ بھی اپنی تیاری کر لیجیے, اللہ حافظ. وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. پیچھے حرمت کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا. کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں دانت نکال رہی ہو؟ کومل اندر سے کھچل تو ہو چکی تھی, لیکن جان بوجھ کر انجان بن گئی. واہ محترمہ واہ, میرے سامنے کیسے غصے سے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہی تھی, اور ان کے سامنے ایک دم بھیگی بلی بن گئی. انہیں بھی انکار کرتی نا کہ میں نہیں جاؤں گی. حرمت نے گھور کے کہا. کیسے انکار کرتی؟ پہلی بار تو انہوں نے کچھ کہا, اب تو جانا تو پڑے گا نا. کومل نے معصوم بن کے کہا. ارے بھائی کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جورت ان کی بات سنتے اندر آ گیا. ہم ناردرن ایریاز جا رہے ہیں. اور میں نے فوراً چہک کے بتایا. ناردرن ایریاز کون کون جا رہے ہیں؟ تمام ینگ پارٹی. مطلب کہ میں بھی؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا. آپ گھر پر ہوں گے تو جائیں گے نا, خفگی سے بولی. ارے یار آہستہ بولو, کیوں مروانا چاہتی ہو؟ جورت نے حرمت کو چپت لگاتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کیا. تو اچھا ہے نا, آپ کی کلاس ہونی چاہیے, آخر رات رات بھر کہاں رہتے ہیں آپ؟ رات کو بھی آپ گھر پہ نہیں رہتے, اس لیے آپ کو ہمارے اس پروگرام کی خبر نہیں. حرمت پھر بھی چپ نہیں ہوئی تھی. کومل آپا, جورت نے کومل کو مدد طلب نظروں سے دیکھا. کومل آپا کی تو خود کلاس لگنے والی ہے, آپ بس اپنی خیر منائیں. حرمت جس انداز میں کہا, کومل ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, حسن کے چمن میں آج تو بڑے شگوفے پھوٹ رہے ہیں. کیا ماجرا ہو گیا؟ جورت نے زومانی لہجے میں کہا. اف, تم سب بہن بھائی ایک سے بڑھ کر ایک ہو. کومل نے کانوں کو ہاتھ لگایا, جس پر وہ دونوں ہی ہنس پڑے. اور کچھ دیر بعد وہ بھی اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گیا. اب تو کومل بھی اپنی تیاری پورے جوش و خروش سے کر رہی تھی, اور باقی سب لڑکیاں اس کا مذاق اڑا رہی تھی. زری یونیورسٹی سے پیپر دے کر آئی تو فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلی گئی, اور نگارش اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی. 10 منٹ بعد ہی زری چینج کر کے نیچے چلی گئی. پیپر کیسا رہا؟ نگارش کھانا ٹیبل پر لگاتے ہوئے پوچھ رہی تھی. شکر ہے اللہ کا, بہت اچھا رہا. زری کھانے بیٹھ چکی تھی. عبداللہ کو بتایا؟ جی ہاں, سب سے پہلے انہوں نے پوچھا. وہ پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی جب باہر ڈور بیل سنا دی. میں دیکھتی ہوں. زری اٹھنے لگی, لیکن نگارش نے روک دیا. تم کھانا کھاؤ, میں دیکھ لیتی ہوں, ساتھ والی فیملی سے کوئی ہوگا. نگارش کرسی کے بیگ سے دوپٹہ اٹھا کر پھیلاتی ہوئی دروازے تک آ گئی, اور دروازہ کھول دیا, لیکن ایک ہلکی سی چیخ سے ذرا سا اچھل کے پیچھے ہوئی, اور اس کے بعد پر کھانا کھاتی زری لپک کے کچن سے باہر نکلی. بھابھی کیا ہوا, کون ہے؟ وہ ہراسے سے نگارش کے پاس ہے, لیکن دروازے کے پاس آ کر اس کے قدم بھی جیسے زمین نے جکڑ لی. اس کی ٹانگوں میں لرزش آ گئی. ایڈا گیڑا آ گیا دہشت گرد. جی تو گائز, یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کون آیا ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایسی لگی آج کی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور دعا میں بہت سارا یاد رکھیں. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, تو ویڈیو اینڈ کریں گے. سی ایچ جٹ, ویری نائس ناول, تھینک یو سی ایچ جٹ. سائم وحید, وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ تو آپ کبھی سائم وحید, آپ کی اس ویک کے 100+ کمنٹس ہو گئے ہیں, تو آپ بھی مجھے اپنا کوئی شارٹ فیوریٹ ناول بتائیے گا, میں آپ کے لیے ضرور ریڈ کروں گی انشاءاللہ. نگینہ راشد, آپ کے ناول ریڈنگ سٹائل بہت اچھا ہے, بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کے. اور میری بھی برتھ ڈے 1 جنوری کو ہوتی ہے. اچھا واہ, آپ میری سیم برتھ ڈے میٹ ہے. تھینک یو ویری مچ نگینہ.
आमरा तो फैल आए हाय मिसम बाकी लाजवाब बंदा था, और बेटा हुरैरा की तो क्या ही बात है, सिटी पे डायरेक्ट रिएक्शन। बस मामा थोड़ी कम अक्ल थी, लेकिन आगे बाप बेटा ही समझे सही जमती। सही बात है, सही कहा, ये वाला नावल तो वाकई कमाल का नावल है। थैंक यू आमरा। ज़ैनब सज्जाद, ये वनी वाले नावल की स्टोरी बहुत ही अच्छी और डिफरेंट थी बाकी वनी वाले नावल से। वैसे एक सवाल है मेरा, क्या आज का दौर में भी ये वनी वाला कोई सीन होता है? मैं कभी सोचती हूँ कि इस बारे में अगर तो है तो इसको ख़त्म होना चाहिए। वेल थैंक्स आपी एंड बेस्ट ऑफ लक। वेलकम डियर ज़ैनब, मेरे ख्याल में तो होता है ऐसा, क्योंकि ऐसे ही राइटर्स लिख रहे हैं, हमें नहीं पता। हम लोग तो शुक्र अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि हम लोग जिधर रह रहे हैं, जैसी लाइफ कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ धक्कियानुसी और घटिया सोच के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ऐसा सीन होता होगा अभी भी। जो कबीले ये कबायली निज़ाम, ये बड़े ज़ालिम लोग हैं। पठान लगा लो, ये सिंधी, मतलब जो कबीलों के लोग हैं, तो वो अब मेरा तो यही थिंकिंग है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे कभी ऐसा मतलब डायरेक्ट किसी से सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ना मैं कभी ऐसे लोगों से मिल गई जो इस तरह के लोग जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि होता होगा। बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है। ज़ैनब सज्जाद, इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। नबील दिलावर के लिए उसको भूल जाए तो क्या हो जाएगा उसका। मुझे भी लगता है कि नबील की वो पुलिस वाली हीरोइन है। वेल नावल को पढ़ के मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। हूँ नबील नूं पता होएगा कि दिलावर उन्हें पसंद करता, तो नबील भुलेगा ना। नबील नूं पता ही नहीं, तो फिर तो चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मेरे। बाकी देखो कौन किदा हीरो हीरोइन है, तो अगे जाके पता लगेगा। थैंक यू ज़ैनब। बुशरा आज़म, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू। बुशरा अली बेग, ब्यूटीफुल नावल। पता नहीं लोगों को क्या है, कमेंट ही नहीं करते। इतना अच्छा नावल, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। सही बात है, आपको मुझे खुद नहीं समझ आती, लोगों को पता नहीं वाकई क्या है मसला। खैर उन्हों दी मर्जी। अबसार हैदर, नाइस एपी, थैंक यू वेरी मच अबसार हैदर। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। काफ़ी दिनों बाद नजर आए, किधर थे आप? अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अबू बकर शवाल वेरी नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। नावल लवर, द वे यू से लख दी लानत इज़ जस्ट हिलेरियस, थैंक यू वेरी मच नावल लवर। बनी बैरी, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच बनी बैरी। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। तुरबीना तौफीक, कौसम, थैंक यू तुरबीना। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। लगता है आपने सारी किस्तें आज ही सुनी है। तामीर, ज़बरदस्त एपिसोड। नावल अब मंसूर हुसैन का करेक्टर समझ आने लगा कि वो कौन है। तभी मैं सोचूं इसके अंदर इतना एटीट्यूड कैसे है। अच्छा, और ये ज़री साहिबा को कुछ ज़्यादा ही दिलावर शाह पे भरोसा किए बैठी है कि उसका बीबी, उस पर इतना भरोसा मत करो, नहीं तो कोई और ले उड़ेगा। बस की कर सकने हैं हुण, की हुंदा कौन कित्थे जांदा, किदा की फैसला होंदा है, तो अगे जाके पता लगेगा। थैंक यू तमीर। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। आमरा तो फैल, वाकई में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बड़े और सब्र वाले, लेकिन वक्त ज़्यादती कर जाता है उनके साथ, और फिर इख्तिताम खुशी से जाता है सारे उम्र के सारे के बाद। बात तो आपने सही कही है। थैंक यू आमरा। अली बेग, नाइस नावल, थैंक यू अली बेग। फरजाना चौधरी, ज़बरदस्ती होगा, अब भी स्टार्ट करने लगी हूँ, जॉब पर हूँ, इसलिए पहले कमेंट कर दिया। थैंक यू वेरी मच फरजाना, आप पढ़ें, वाकई अच्छा होगा। फरजाना चौधरी, हाय नहीं स्टॉप मत करना। नहीं किया फरजाना, देखो किड़ी लम्बी किस्त देती है। अब इसको एंड करके मैंने कहीं पे जाना आना है। गोल्डन इस्लाम, अपनी मोहब्बत के फूल नावल रीड कर दें प्लीज़, या ये वाला रोकर रीड कर दें ना अभी प्लीज़। कौन सी राइटर है इसकी? अगर तो शॉर्ट है तो मैं कर दूँगी, अगर लॉन्ग है तो फिर अभी नहीं कर सकती। बाकी आप राइटर बताएं। नावल लवर सिस्टर, आप और ऐसे ही फ़नी नावल्स रीड करें जी, इंशाल्लाह अगर मिलते हैं तो करती हूँ। एक नावल है वो मेरे माइंड में है, वो अगर राइटर ने परमिशन दे दी तो वो आपके लिए ज़रूर रीड करूँगी इंशाल्लाह। सरवजबीन, आका जान होता है, इसका मतलब ताया जान होता है। अच्छा जी। बुशरा आज़म, कमाल का नावल यार सिस्टर, रीच एपिसोड दें जैसे आप देती थी प्लीज़। उस तो भी वड्डियां दे रही हैं बुशरा, उस तो भी वड्डी दे रही हैं। की याद करोगे किस दे नाल पाला पिया सी तुहाडा। तो आप लोग तो मुझे खुश नहीं करते, लेकिन वहीं आप लोग को खुश करती रहती हूँ। सबीन मोयुद्दीन, नावल का नाम, नावल का नाम आखिरी किस जाएगा भाई, नाम नहीं हम पहले बताते। अब मरीन का आशिफ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा नावल है। सॉरी लेट कमेंट कर रही हूँ क्योंकि घर मेहमान आए हुए थे, आज फ्री होके सुनिए एपिसोड। कोई मसला नहीं, बस आप कमेंट किया करें, देर करें जल्दी करें, कोई मसला नहीं है। थैंक यू अमरीन काशिफ।
آپ بھی میری ریگولر لسنر ہیں. میں ایک تو میں جڑی لسنر کی تعریف کر دوں نا بھاگ جاتی ہوں. مجھے امید ہے برین آپ نہیں بھاگیں گی. سی ایچ جٹ بہت اچھا ناول ہے, پلیز کیری آن رکھیں. تھینک یو سی ایچ جٹ. کیری آن ہی ہے بلکہ کیری آن تو بھی بھجدا پیا ہوتے ہیں. برین کاشف نائس ناول. تھینک یو برین کاشف. علی بیگ اس ناول میں جو عدت تھی تو عجیب ہے, پر باتیں بھی اس کی مزے کی ہوتی ہیں. باقی ناول بیسٹ ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں. آمین سم آمین. بہت شکریہ علی بیگ جی. تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگے آج کی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے